جی آپ کی آواز آ رہی ہے اور ہماری اسٹریمنگ بھی بالکل ٹھیک ہو جائے گی. ٹھیک یس ٹھیک ٹھیک. ہماری اسٹریمنگ سٹارٹ ہو گئی ہے تو اب ہم سٹارٹ کر سکتے ہیں. تو میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں ہمارے ادریس خٹک سولیڈیرٹی کانفرنس میں. ادریس خٹک سولیڈیرٹی کانفرنس جو ہے ہم کر رہے ہیں کیونکہ ادریس خٹک کو 5 سال ہو گئے ہیں کہ ادریس خٹک صاحب کو جب جبری گمشدہ کیا گیا تھا اور پھر ان کا ایک انفیئر ٹرائل جو کہ کسی سویلین کا ہونا بھی نہیں چاہیے ملٹری کورٹ میں ٹرائل کیا گیا. ان کو پابند سلاسل جو ہے وہ 5 سال مکمل ہو گئے ہیں. اور آج ہمارے جمع ہونے کا جو اس کانفرنس کرنے کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہم بتانا چاہتے ہیں پاکستانی ریاست کو اور ان کو اور ادریس خٹک کو پابند سلاسل کرنے والوں کو کہ ادریس خٹک صاحب اکیلے نہیں ہیں. ہم سب ان کے ساتھ ہیں اور ہم ان کے لیے آواز اٹھاتے رہیں گے اور ان کے لیے تحریک چلاتے رہیں گے جب تک کہ وہ ہمارے بیچ میں موجود نہیں ہیں. ہم لوگ ہمارا جو آج کا پینل ہمارے جو آج کی کانفرنس ہے اس میں 5 پینلز ہیں اور ہمارے پاس اس میں اکیڈیمیا شرکت کر رہی ہے, سول سوسائٹی پاکستان کی شرکت کر رہی ہے, انٹرنیشنل آرگنائزیشنز شرکت کر رہی ہیں اور یک آواز ہو کر ادریس خٹک صاحب کی رہائی کا مطالبہ کر رہی ہیں. آج کا جو کانفرنس ہے یہ ادریس خٹک صاحب کی 2 بیٹیاں جو شمیسہ اور تالیہ ہے, شمیسہ اور تالیہ نے آرگنائز کی ہیں, وہ ہمارے ساتھ تھرو آؤٹ دا کانفرنس موجود رہیں گی. ادریس خٹک صاحب کے بھائی, ان کے دوست, ان کی فیملی آج اس کانفرنس میں موجود رہیں گے اور ہماری سولیڈیرٹی یکجہتی ان کے ساتھ رہے گی. ہم اپنے کانفرنس کے جو پہلا پینل ہے ہم اس کی شروعات کریں گے. ہمارے کانفرنس کا پہلا پینل ان کی ادریس خٹک صاحب کی جو فیملی ہے ان کے ساتھ بات چیت پر مبنی ہے. ہمارے پینل کا ٹائٹل ہے انفورسڈ ڈس اپیئرنسز اے کرس فار فیملیز اور اس پینل کے جو ماڈریٹر ہیں وہ روشان خٹک ہیں. روشان خٹک ادریس خٹک کے کزن ہیں اور وہ ایک آسکر نامنیٹڈ فلم میکر ہیں اور اس وقت یونیورسٹی آف کیمبرج میں پی ایچ ڈی کر رہے ہیں. تو روشان خٹک اوور ٹو یو. پلیز آپ اپنا پینل پہلا ماڈریٹ کریں اور سارے اسپیکرز کے لیے جیسے کہ ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ آپ سب کے پاس جو ہیں وہ 4 سے 5 منٹ ہیں اپنی بات کرنے کے لیے. تو پلیز اپنی مختصر اپنا سولیڈیرٹی اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ ہمارے سامنے ادریس خٹک کی فیملی ہے ان کے سامنے رکھیے. شکریہ. اوور ٹو یو روشان. تھینک یو سو مچ گلالی, آپ کی ہیلپ کا اور آپ کی سپورٹ کا. گلالی اگر آپ ٹائمنگ پہ نظر رکھیں تو بڑا اچھا ہو جائے گا. سب کا شکریہ آپ لوگوں نے جوائن کیا اور آپ کافی لوگ مطلب دیکھ رہا ہوں خوشحال, طاہا, آپ سب لوگ ڈے 1 سے انوالوڈ ہیں اور ناصر بھائی تو ان کے قریبی دوستوں میں سے جو ہر ہفتے کال کرتے ہیں باقاعدگی سے پوچھتے ہیں کہ کیس کا کیا صورتحال ہے. بلکہ سب سے پہلے ہم ناصر بھائی کو ہی بلائیں گے جو ادریس بھائی کے پرانے دوست ہیں. تو ناصر بھائی اوور ٹو یو. جی آپ اپنے آپ کو ان میوٹ کریں پلیز. ہاں ناصر بھائی آپ کا کیمرہ میوٹ ہے. جی جی آپ اپنے آپ کو ان میوٹ کریں. ناصر بھائی آپ کو آواز آ رہی ہے ہماری؟ جی آ رہی ہے. ہاں جی جی آپ کی آواز آ رہی ہے, اب آپ بات کر سکتے ہیں. جی جی تو میں نے بات کرنی ہے. جی ناصر بھائی آپ سے ہم شروع کرتے ہیں. آپ ادریس کے اتنے جی قریبی دوست, باقاعدگی سے جی آپ ہاں ہر ہفتے فون کرتے ہیں, پوچھتے ہیں ہاں اپڈیٹس ہاں کے لیے, آپ کافی ہیلپ کی. جی جی تو جی اگر جی آپ 3-4 منٹس میں بتا سکیں. ادریس سے میرا تعلق تقریباً 42 سال پرانا ہے. جب کراچی یونیورسٹی میں ہاسٹل میں ہم ساتھ رہتے تھے اور وہ ایک اچھے سیاسی کارکن تھے اور ہم نے ایک اچھا ٹائم گزارا اور اس کے بعد بھی ہمارا رابطہ رہا. جب وہ رشیا پڑھنے چلے گئے اس کے بعد وہاں سے واپس آئے, اس کے بعد بھی تعلق رہا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ادریس خٹک کو اس کیس میں بلا جواز پکڑا گیا ہے. اس کو بلا جواز جو ہے نا سزا دی گئی ہے کورٹ سے, بغیر کسی وکیل کے پیش کیے ہوئے, بغیر کسی سنوائی کے یک طرفہ فیصلہ دیا گیا. تو میرا خیال تو یہ ہے کہ اس کو
اسٹیٹ کو جمہوریت پسند اور ترقی پسند قوتوں کو چاہیے کہ اس کے لیے آواز اٹھائے اور اس کے لیے مطلب رہائی کے لیے کچھ کام کریں. بس میں اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں. بس روشان بھائی. تھینک یو ناصر بھائی. اور آپ کو اپنے اتنے پہلے دن سے اتنا سنسیئرلی فونے ہم کرتے ہیں, چیکس وغیرہ ہم سے لیتے ہیں, اپڈیٹس وغیرہ. جی جی ہم اس طرح کرتے ہیں, اگر اویس پہ واپس آ گئے تو اویس بھائی آواز آ رہی ہے آپ کو؟ چلو جی روشن. کنیکشن کا مسئلہ ہے, وہ آ جائیں گے جلد. اگلا میرے خیال سے پھر ہم تالیہ کو بلاتے ہیں. اویس بھائی آ گئے. اگلا آپ میرے خیال سے السلام علیکم. اویس بھائی پہلے دن سارا لیگل بیٹل سارا لڑ رہے ہیں, اور ان کا سیاسی نہیں, لیکن پھر بھی انہوں نے بڑی زبردست جدوجہد کی ہے. تو ادریس بھائی, اویس بھائی, اوور ٹو یو. تھینک یو روشن. سب سے پہلے تو میں آپ ساروں کا بہت بہت شکریہ, اور خصوصی طور پہ مطلب جن نے یہ سارا کچھ آرگنائز کیا, اور اس کے علاوہ وہ تمام جو آپ کی ٹیم کے ممبران ہیں اور جو لوگ اس سارے کو اب سنیں گے اور اپنا ٹائم دیں گے, اور جنہوں نے اب تک ہمارے لیے آواز اٹھائی ہے, ان ساروں کا بہت بہت شکریہ. یہ ہمارے لیے جو ہے نا, یہ ہماری فیملی کا 9/11 ہی تھا. سب کچھ بہت اچھا تھا, مطلب ہماری فیملی گیدرنگز ہوتی تھیں. ادریس اسپیشلی جو ہے تو یہ بچوں کا فیوریٹ ہوتا تھا, ان کے ساتھ گیمز کھیلتا تھا, ان کے ساتھ گپ شپ لگاتا تھا, ان کی کانفیڈنس بلڈنگ کرتا تھا, ان کے کیریئر کے حوالے سے ان سے باتیں کرتا تھا. پھر یہ 13 تاریخ 2019 نومبر کی جو ہے نا, یہ ہمارے لیے مطلب یہاں سے ہماری دنیا بالکل ہی چینج ہو گئی. فیملی کے تمام ممبران اس سے افیکٹ ہوئے, اور اسپیشلی تالیہ اور شمائسہ. مطلب بہت جو ہے نا ہمارے لیے پرابلم والا وقت تھا, بہت ڈیفیکلٹ وقت تھا. 8 مہینے تو ہمیں مطلب ادریس کی کوئی ویئر اباؤٹس کا کوئی پتہ ہی نہیں تھا. ہم نے ہیبس کارپس کا کیس کیا تھا پشاور ہائی کورٹ کے اندر. اس وقت وقار سیٹھ صاحب تھے, لطیف افریدی صاحب اور طارق افغان کے تھرو, اور میں یہاں جیلم سے جاب بھی کر رہا تھا, اور یہاں سے مطلب میں بیٹے احمد کے ساتھ جو ہے تو وہاں پشاور جاتا تھا وہ کورٹ کی ہیئرنگ وغیرہ کے لیے. اور وہاں باقی سارے کیسز کا بھی سن کے تو وہ مطلب مجھے بڑا, اس سے پہلے تو اس چیز کا ادراک تھا ہی نہیں. یہ تو جب وہاں ہم ہیئرنگز میں گئے اور وہاں باقی لوگوں کی بھی ہیئرنگز سننے کا موقع ملا, تو مطلب محسوس ہوا کہ یہ کیا ہو رہا ہے. پھر آپ جیسے دوستوں نے اور باقی جتنے ساتھی تھے, ان سب کی کوششوں اور ان کی آواز اٹھانے کی وجہ سے JIT کے اندر انہوں نے اس چیز کو تسلیم کیا کہ ادریس MI والوں کے پاس ہے, اور اس کا فیلڈ کورٹ مارشل ہو رہا ہے. ہم نے وقار سیٹھ صاحب کی عدالت کے اندر ہی دوبارہ کیس کیا. لطیف افریدی صاحب اللہ ان کو جنت بخشے, اور وقار سیٹھ صاحب کو بھی. اور اس میں ہم نے یہ پلی لی تھی کہ جی یہ سویلین ہے اور اس کا فیلڈ کورٹ مارشل نہیں ہو سکتا. لیکن انہوں نے, وقار سیٹھ صاحب جو ہے تو وہ فوت ہو گئے, اور کیس جو ہے تو دوسرے جج کے پاس گیا, اور دوسرے جج نے ان کو کہا کہ جی یہ ابھی بہت شروعات ہیں, تو اس میں ہم باقی گواہ کے بیانات اور یہ ساری چیزیں جو ہے تو یہ ابھی فی الحال ہم نہیں وہ کرتے, اور یہ فیلڈ کورٹ مارشل جو ہے تو یہ کر دیا جائے. اور یہ پہلا فیصلہ تھا جس کے اوپر ہمیں بڑی حیرت ہوئی تھی, لیکن بہرحال انہوں نے
وہ کیا، اور اس میں کنٹینیو اس کو رکھا گیا. 1.5 سال کا عرصہ اس میں گزرا، اور اس سارے کیس کے بعد مطلب اس میں مطلب انہوں نے مطلب ہمیں کوئی چیز ان رائٹنگ کوئی چیز نہیں دی. صرف ادریس کو مطلب یہ کہا گیا کہ جی یو آر فاؤنڈ گلٹی، اور اس کو 14 سال قید کی انہوں نے سزا سنا دی. ہمارے پاس تھرو آؤٹ کسی بھی چیز کا کوئی ریٹن کوئی چیز نہیں دیا گیا ہمیں، نہ ہمیں ڈیسیجن کے بارے میں کوئی چیز بتائی گئی، اور نہ ہمیں اس کے اوپر ایون کے ایلیگیشنز جو لگائی گئی تھی اس کے حوالے سے بھی کوئی ڈیٹیل ہمیں کوئی ڈاکیومنٹ کوئی چیز انہوں نے نہیں دی. ڈاکیومنٹ تو انہوں نے کوئی بھی نہیں دیا. بہرحال اس کے بعد ادریس کو انہوں نے پہلے جیلم شفٹ کیا. یہاں میں گیا، وہ ڈی ایس پی صاحب، ان کو میں نے بتایا کہ جی میرا بھائی یہاں پہ ہے تو مجھے ان سے ملنے دیا جائے. انہوں نے انکار کر دیا. میں نے درخواست لکھی، وہ درخواست انہوں نے مجھ سے ایکسیپٹ نہیں کی. پھر پتہ چلا کہ جی ادریس جو ہے تو اڈیالہ شفٹ ہو گیا. پھر ہم اڈیالہ گئے، اور تب سے لے کے اب تک ہر ہفتے مطلب ہمیں اس کے پاس جانا پڑتا ہے. اور وہ بیچارہ وہاں پہ جن حالات کے اندر رہ رہا ہے بہت مشکل ہے. پہلے تو مطلب وہ ایک اویس میں آپ کی آواز تھوڑی کٹ رہی ہے. اویس میں آپ کی آواز کرمنل نہیں ہے، وہ ایک پڑھا لکھا، اور اس کو 9C والے کے اندر مطلب اس کا حق بنتا تھا کہ اس کو B یا A کلاس دی جاتی، لیکن وہ اس کو نہیں ملی. ہم نے کرنل انعام کے تھرو یہ کیس بھی دائر کیا ہوا ہے. ایپلیٹ کورٹ کے اندر جو ہم نے کیس کیا تھا اس کو بھی اب تقریباً 2 سال ہونے کو ہیں، ابھی تک اس کا ڈیسیجن ہمیں نہیں ملا. ہم نے ہائی کورٹ سے رجوع کیا، ہیئرنگ اس کی 2 ہیئرنگز ٹوٹل ہوئی تھیں، اور اس کے بعد پھر انہوں نے ہیئرنگ بند کر دی، ڈیٹ ہی نہیں ملی ہمیں. پھر ہم نے ہائی کورٹ کے تھرو انعام الرحیم کے ذریعے جو ہے تو اپیل کی. ہائی کورٹ نے ان کو کہا کہ جی آپ یہ ان کا کیس جو ہے تو اس کا ڈیسیجن کریں. اس میں پھر ٹائم گزرا، پھر کنٹیمپٹ آف کورٹ کا کیس ہوا، اور اب انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی ہم آپ کو جو ہے تو اس کا رزلٹ دیں گے، لیکن اس بات کو بھی 1 مہینہ ہو چکا ہے، ابھی تک ایپلیٹ کورٹ کا رزلٹ ہمیں نہیں ملا. اور جب تک ایپلیٹ کورٹ سے رزلٹ نہیں آتا تب تک ہم ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ میں نہیں جا سکتے. اس پورے عرصے کے دوران ادریس کی مطلب ملٹیپل ہیلتھ پرابلمز تھیں. اس کی نظر پہلے سے کمزور تھی، لیکن وہ جو اس کی اینکیں تھیں وہ جب وہ ملٹری کسٹڈی میں تھا تو انہوں نے لے لی تھی، اور اس وقت سے آج تک اس کا دوبارہ مطلب انہوں نے جو ہے تو آئی کا چیک اپ اس کا نہیں ہوا. اس کو بیک ایک کی پرابلم تھی، MRI ایڈوائز ہوا تھا، لیکن وہ بھی آج تک نہیں ہوا. دانت اس کا پرابلم تھا، روٹ کینال ایڈوائز ہوئی تھی، وہ بھی آج تک نہیں ہوئی. اس کے علاوہ اس کو جب بھی ہم ملنے کے لیے جاتے ہیں تو بینگ اے ڈائبیٹک، اب اس کو مطلب ہم مطلب سبزیاں یا پلسز یا اس طرح کی کوئی چیز اگر ہم لے کے جاتے ہیں، باوجود اس کے کہ ڈاکٹر نے چٹ کے اوپر لکھ کے دیا ہوا تھا کہ جی اس کو الاؤڈ ہے، وہ الاؤ نہیں کرتے. اور اگر آپ مطلب لے کے جاتے بھی ہیں تو وہ بھی مطلب لے دے کے اس طریقے سے مطلب کچھ ہوتا ہے، اور وہ بھی بہت مشکل سے. میڈیسنز کا بھی اسی طریقے سے پرابلم رہتی ہے. جب آپ میڈیسن لے کے جائیں تو وہ کہتے ہیں کہ جی آپ یہ 1 ڈبی لے کے جا سکتے ہیں، یہ آپ اس طرح سے مطلب پرابلمز کریٹ ہوتی ہیں. بچیاں اس کی انہوں نے بھی مطلب یہ سارا وقت بہت سخت کاٹا ہے.
شمائسہ کے گھر اللہ نے ایک بیٹا اور بیٹی دی، اس وقت بھی کوئی موجود نہیں تھا، مطلب ادریس اس خوشی میں شریک نہیں ہو سکا. میری سسٹر کے آپریشن ہوئے، اس کا ایک گردہ ریموو کیا گیا، اس میں بھی مطلب یہ ظاہر ہے ادریس کو اس سے بہت زیادہ لگاؤ تھا، لیکن وہ نہیں اس کو دیکھ سکا. اسی طریقے سے تالیہ، وہ بیچاری جب ایجوکیشن اپنی کر رہی تھی تو جس دن اس کی ڈگری کا وہ تھا اور جب اس کو جاب ملی، مطلب یہ سارے جو آپ کے ایک مائل سٹونز ہوتے ہیں لائف کے، اس میں ادریس شریک نہیں تھا. ویسلا تھوڑی کوشش کرتے ہیں کہ آپ 2 منٹ میں ریپ کریں تاکہ پھر تالیہ کا بھی اس کو بولے، اور پھر 2:30 بجے ہم سیشن اگلا. میں آخر میں بس باقی ساری باتیں تو میرا خیال ہے پہلے تالیہ اور شمائسہ بھی کر چکے ہیں، اور کچھ وہ بھی آپ کو بتا دیں گے. بس میری ایک تو آپ سارے لوگوں کا بہت بہت شکریہ جنہوں نے اس کے لیے آواز اٹھائی، اور اس میں آپ تمام ساتھیوں کا مطلب بہت کنٹریبیوشن ہے. یہ اکیلے کسی طریقے سے پاسبل نہیں تھا. اور میری صرف جتنے بھی ایسے ہمارے مطلب جن کے پاس اختیار ہے، ان تمام بندوں سے مطلب میری ریکویسٹ ہے کہ اس کو بے گناہ جو ہے تو یہ سزا ہوئی ہے بغیر کسی تحقیق کے، اور اس میں بھی اگر جو سزا ہو سکتی تھی وہ 5 سال میکسیمم تھی، 5 سال سے اوپر کا اس کو عرصہ ہو چکا ہے. تو برائے مہربانی جو ہو چکا وہ ہو چکا، لیکن کم از کم ادریس کو اب ریلیز کر دیا جائے. بہت شکریہ. بہت شکریہ اویس بھائی. اگلا ہم اریب بھائی کو اگر انوائٹ کر سکیں، اور اریب بھائی اگر کچھ ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہیں. تھینک یو اریب بھائی. جی بہت شکریہ روشان، اور السلام علیکم دوستوں. معذرت میں گاڑی سے کنیکٹ کر رہا ہوں، تھوڑا سا مس کیلکولیشن ہو گئی تھی، ہمیں ایک جگہ پہنچنا تھا لیکن ہم وقت پہ نہ پہنچ پائے. بہرحال ادریس خٹک سے میری دوستی تو بعد میں ہوئی، میں اس کو جانتا ہوں البتہ اس زمانے سے جب وہ ناصر کے ساتھ یونیورسٹی میں ہوتا تھا اور ڈی ایس ایف ڈیموکریٹک اسٹوڈنٹس فیڈریشن میں سب ہوتے تھے، اور میری کوئی 15-16 سال عمر تھی. اس وقت سے میں ادریس خٹک کو دیکھتا تھا، اور وہ ہمارا ایک سینئر ہوتا تھا. اور اس کے بعد میں بھی کیونکہ کچھ عرصے کے لیے روس گیا تھا 17 سال کی عمر میں، تو اتفاقاً اسی فلائٹ پہ ادریس خٹک بھی تھا اور وہ میرے ساتھ بیٹھا، اور وہاں پہ ہماری پہلی دفعہ ذرا تفصیلاً گفتگو ہوئی. اور اس کے بعد پھر کئی سالوں بعد جب میں واپس پاکستان لوٹ آیا تھا، تو کوئی 2003 میں دوبارہ ادریس خٹک سے میری دوستی کا آغاز دوبارہ شروع ہوا، اور اس وقت اسلام آباد میں اس کے ساتھ بہت زیادہ اٹھنا بیٹھنا ہوا کرتا تھا. ہمارا ایک سرکل ہوتا تھا قریبی دوستوں کا. بس پھر وہ دوست یار ظاہر ہے اپنے کاموں میں مصروف ہو گئے، اور اگلی پھر ہمیں یہ خبر ملی کہ ادریس خٹک کو تو اٹھا لیا گیا ہے. تو یہاں پہ سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو مسنگ پرسنز اور یہ جو جبرانہ کسی کو اٹھا لینا کسی وارنٹ کے بغیر، کسی کورٹ آرڈر کے بغیر، یہ جو ایک سلسلہ پاکستان میں شروع ہوا ہے جس کا ادریس خٹک بھی ایک جو ہے وہ وکٹم ہوا، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بدتر چیز ہمارے ملک میں نہیں ہو سکتی. یعنی کہ ایک ظلم اور ایک ٹرنی کا دور ہم نے ضیاء الحق کے دور میں بھی دیکھا تھا، اس کے دور میں بھی ایسا نہیں ہوتا تھا کہ وارنٹ کے بغیر کسی کو اٹھا لیا اور کسی کو پتہ نہیں مہینوں تک سالوں تک کہ جی ان کا جو ہے وہ ان کا جو پیارا ہے وہ کدھر غائب ہے، کدھر بند ہے، زندہ بھی ہے نہیں ہے. تو اول تو یہ کہ یہ خود جو ہے یہ حرکت جو ہے نا،
یہ اتنی ایک گری ہوئی حرکت ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ اگر یہ ریاست خود کرتی ہے, مطلب جو کہ کرتی ہے, ہم نے دیکھا ہے یہ مشرف کے دور پہ شروع ہوا تھا اور ابھی تک چلا آ رہا ہے, ہر ایک کی حکومت میں یہ ابھی مشرف کے بعد سے جو ہے یہ ہوتا آ رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس طریقے سے ریاست تو اپنی پوری لیجیٹمیسی سے ہاتھ دھو بیٹھتی ہے نا, یعنی کہ وہ جو جن عوام کی خدمت کے لیے ریاست بیٹھی ہے انہیں کو اس طرح جو ہے وہ گمشدہ کر دینا, میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ میں اس کو کتنا ایک گرا ہوا ایک مطلب ایک ایکشن میں اس کو سمجھتا ہوں. اور یہ کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ملک کا پہلا سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے, اس کو ہم نے سب سے پہلے جو ہے حل کرنا. اب واپس آتے ہیں ہمارے دوست ادریس پہ. تو ادریس ایک بہت ہی پیارا مخلص, یعنی کہ اس کا ایک وہ ایک اتنا ایک پڑھا لکھا اور ایک اتنا زیادہ ایک ایکسپوجر جس کو دنیا میں ملا ہوا ہو, اس کی روسی بھی فر بولتا ہے, انگریزی بھی فر بولتا ہے, پشتو, اردو لٹریچر سے, تاریخ سے, سیاست سے, انٹرنیشنل ریلیشن سے واقف بندہ. اس کے علاوہ اس کا اتنا بڑا دل, یعنی کہ جب ہم ساتھ اٹھا بیٹھا کرتے تھے اس وقت بھی وہ ہمیشہ وہی ہوتا تھا جو کہتا تھا کہ ہم دوستوں نے ہی ایک دوسرے کا خیال رکھنا ہے, اگر کسی کو کام شام نہیں مل رہا, کسی کو نوکری نہیں مل رہی, تو دوستوں نے ہی ایک دوسرے کو مدد کرنی ہے. تو یہ بہت زیادہ یہ اس میں ایک بات تھی. تو مجھے یقین نہیں آتا کہ اس بیچارے کے ساتھ یہ کیا ہوا اور کیسے ہوا. اور پھر جب خبر ملی کہ اس کو جو ہے جی 14 سال اب سزا بھی دے دی گئی ہے, تو یہ تو مطلب جو بھی جس کا بھی ادریس خٹک سے ذرا سا بھی واسطہ پڑا ہوگا زندگی میں, اور ہمارا تو بہت زیادہ پڑا ہے, تو میرا خیال میں کہ اس سے زیادہ کوئی ایک حقیقت سے دور بات ہو ہی نہیں سکتی کہ ادریس خٹک جو ہے کسی قسم کے غلط کام میں, کسی قسم کے مطلب اللیگل کاموں میں, کسی ایسے کاموں میں جس میں ملک کو خطرہ ہو سکتا ہے, مطلب استغفر اللہ, یہ مطلب سوچا بھی نہیں جا سکتا ادریس خٹک جیسے ایک مخلص انسان کے بارے میں. البتہ یہ کہ اب ظاہر ہے اب عدالتی سلسلہ تو شروع ہو گیا ہے, اور یہی جو اویس بھائی نے بات کی تھی کہ اگر آپ نے سزا دے ہی دی تھی تو غلط دی تھی, ٹھیک ہے, لیکن اب وہ ہو گیا ہے بھائی, اب تو اس کو رہا کر دو خدا کے لیے. کیونکہ یہ کہ ابھی ہم نے فرسٹ ہینڈ سنا کہ فیملیز پہ کیا گزرتی ہے. تالیہ سے بھی میں ایک دو دفعہ ملا تھا, ایک دفعہ میں بیچ میں ادریس خٹک سے جا کے ملا تھا ہیومن رائٹس ڈیلیگیشن کے ساتھ. اس کو بھی تقریباً اب 2 سال ہو گئے ہیں, اور بہت مشکل سے ہمیں وہ رسائی ملی, اجازتیں ملی, اس کے لیے پھر ہم کچھ چیزیں لے گئے, بہت مشکل سے اس کو ڈیلیور کی, وہ کچھ کھانے پینے کا سامان. اور اس سے بس وہ تھوڑی دیر میں جو ملاقات ہوئی اور اس کی جبھی, وہ ایسا لگ رہا تھا جیسے کہ وہ ہمیں دلاسا دے رہا ہے کہ یار سب ٹھیک ہے. اس وقت تک میری اس سے جو تھوڑی سی بات ہو پائی, اس نے کہا, میں نے پوچھا کہ تم وقت کیا کس طرح گزارتے ہو یہاں پہ, تو اس نے کہا کہ میں ایک لغت پہ کام کر رہا ہوں, جو قید میں جو ایک مختلف لوگوں کی, قیدیوں کی اصطلاحیں الگ ہو جاتی ہیں, الگ ایک زبان میں بات کرنا شروع کر دیتے ہیں, اس کی میں ایک لغت تیار کر رہا ہوں. تو یہ ادریس خٹک ہمیشہ سے جو ہے نا وہ ایک اسکالر آدمی تھا, اسکالر آدمی ہے, اور یہ ایک ہمارے ملک کے لیے میں سمجھتا ہوں اتنا بڑا سانحہ ہے کہ اس کے بجائے کہ ہم ایسے آدمی کا دماغ جو ہے وہ کسی صحیح جگہ پہ استعمال کریں, ملک کی بہتری کے لیے استعمال کریں, الٹا جو ہے ہم نے اس کو جو ہے پہلے جو ہے وہ جبرن گمشدہ کیا, پھر اس کو ناجائز سزا سنائی, اور اس کی فیملی کے اوپر الگ اذیتیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو جلد از جلد جو ہے جو بھی ہمارے ہاتھ میں ہے ہمیں کرنا چاہیے کہ ہمارا دوست رہا ہو جائے. تھینک یو سو مچ علی بھائی, آپ نے کافی سپورٹ کی ہم نے ہمارے پچھلے کچھ سالوں سے. اگلا ہم تالیہ کو بلائیں گے, اور تالیہ نے لیڈ کی ہے ادریس خٹک کی کیمپین کو, اور ان کو کافی کریڈٹ ملتا ہے. جب شروع کے 6 مہینے وہ غائب تھے, ان کو اتنا پریشر انہوں نے ملٹری پہ ڈالا کہ ان کو ایکسیپٹ کرنا پڑا کہ ہاں ہمارے پاس ہے. تو تالیہ, اوور ٹو یو. تھینک یو سو مچ, اور بہت بہت شکریہ سب کا کہ آج وہ یہاں پہ آئے ہیں اور وہ بات کر رہے ہیں, اور بہت شکریہ کہ پچھلے 5 سال میں یہاں پہ جو لوگ موجود ہیں اور جو لوگ آج نہیں بھی آ سکے, جن کے کمٹمنٹس تھے, ان سب کا بہت شکریہ کہ انہوں نے ان 5 سالوں میں ہمیں جتنی سپورٹ دی, سولیڈارٹی میں ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے.
تو میں اس سے شروع کروں گی. اور تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میرے انکل نے کافی ڈیٹیل بتایا کہ کس طرح وہ شروع میں ابڈکٹ ہوئے تھے، پھر اس کے بعد کیسے وہ ان کا ملٹری کورٹ میں ایک سیکرٹ ٹرائل ہوا، پھر کس طرح ان کو جیل میں شفٹ کر دیا گیا وداؤٹ ایون انفارمنگ اس. ہمیں کچھ پتہ نہیں چلا تھا، ہمارے خود ہی ریسرچ سے ہمیں پتہ چلا تھا کہ وہ جہلم میں، اور پھر جہلم سے کیسے وہ اڈیالہ میں شفٹ ہوئے، پھر اڈیالہ میں ان کے کس طرح کے وہ کس سچویشن میں کس طریقے سے وہاں پہ ان کو رکھا گیا ہے. تو یہ سارا کافی ڈیٹیل میں آلریڈی ڈسکس ہو چکا ہے. میں تھوڑا سا اپنے سائڈ سے اور میری بہن کے سائڈ سے میں تھوڑا سا بتانا چاہوں گی کہ فیملی پہ یہ کتنا مشکل وقت ہوتا ہے، کیونکہ ہر دن ایسا ہی ہوتا ہے جس طرح وہ پہلے دن جب وہ غائب ہوئے تھے، جب ہمیں پتہ چلا تھا، ہر دن ہمارے لیے اسی طرح ہی ہوتا ہے. جب ہم صبح اٹھتے ہیں، جب ہم رات کو سوتے ہیں، ہمارے دماغ میں صرف یہی چل رہا ہوتا ہے کہ اچھا پاپا نے آج وہ ابھی سو رہے ہوں گے، کیا انہوں نے کھانا کھا لیا، کیا آج ان کے کمر میں درد ہے یا نہیں، کیا آج ان کے دانت میں درد ہے یا نہیں، کیونکہ یہ ساری چیزیں ہمارے دماغ سے نہیں ہٹتی. اور میری بہن آج وہ نہیں آ سکی کیونکہ اس کی تھوڑی سی میڈیکل ایمرجنسی تھی، لیکن وہ شاید درمیان میں آئے. لیکن میں اس کے سائڈ سے بھی میں یہ کہوں گی کہ جس طرح میرے انکل نے مینشن کیا کہ ابھی اس کے شی ہیز ٹو سن اینڈ اے ڈاٹر، اور وہ دونوں پیدا ہوئے تھے جب وہ ابھی پاپا ہمارے ساتھ وہ یا تو غائب تھے یا وہ اڈیالہ میں تھے. اور ان دونوں پہ کس طرح کا افیکٹ یہ ہوتا ہے، کیونکہ وہ اتنی ایک امپریشنیبل ایج پہ ہیں. وہ 2 ایئر اولڈ اور 4 ایئر اولڈ ہیں. اور شمائسہ کو وہ جب اڈیالہ جاتی ہے پاپا کو وزٹ کرنے، تو ان کو بھی لے کے جانا پڑتا ہے. اور وہ کس حالت میں ان کو دیکھتے ہیں، وہ کیونکہ یہ ان کے پہلے گرینڈ چلڈرن ہیں، اور ان کو کیسے لگتا ہوگا کہ ان کی گرینڈ چلڈرن اڈیالہ آ کے ان کو کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں. اور وہ پھر واپس جا کے وہ شمائسہ سے اس طرح کے سوال پوچھتے ہیں کہ پاپا ہمارے ساتھ کیوں نہیں آتے، پاپا کے گھر اتنے زیادہ پولیس کیوں ہیں، اس طرح کے سوال. اور پھر شمائسہ کو نہیں پتہ ہوتا کہ وہ اس کا کیا جواب دے، کہ جب ایک کوئی بلا وجہ کسی کو کہ وہ اپنے بچوں کو کیسے بتائے کہ بلا وجہ ان کے گرینڈ فادر کو اڈیالہ میں رکھا جا رہا ہے. اور اور یہ جس طرح میرے انکل نے یہ بھی مینشن کیا کہ کس طرح کہ ان کی بہن جو کہ ان کی سب سے چھوٹی بہن ہے، اور وہ ابھی کافی بیمار ہیں، ان کو کافی ہاسپٹل کے چکر کاٹنے پڑتے ہیں. اور ہمیشہ پاپا ان کے ساتھ ہوتے تھے، کیونکہ وہ زیادہ ان کے لیے ان کی بہن کی طرح نہیں بلکہ ان کی بیٹی کی طرح تھی، کیونکہ انہوں نے بہت زیادہ ہمارے ساتھ ٹائم گزارا تھا. اور کیونکہ وہ سب سے چھوٹی تھیں تو جب بھی ہاسپٹل جانا ہوتا تھا، جب بھی وہ ہاسپٹل سے واپس آتی تھی تو پاپا ہمیشہ ان کے گھر کچھ نہ کچھ لے کے جاتے تھے. اور ان کے 5 سال ہو گئے ہیں کہ انہوں نے پاپا کو نہیں دیکھا، کیونکہ وہ اڈیالہ بھی نہیں جا سکتی اپنی بیماری کی وجہ سے. اور پھر اس کے بعد میں یہ بھی بات کرنا چاہوں گی پاپا کے سچویشن پہ. یہ سارا تو فیملی پہ افیکٹ ہے کہ ہم کتنا زیادہ ہم ان کو یاد کرتے ہیں، اور ہمیں کتنی زیادہ تکلیف ہوتی ہے جب ہم سوچتے ہیں کہ وہ کس حالت میں ہیں. لیکن جب آپ ان کے حالت پہ آئیں کہ وہ اڈیالہ میں کس طرح رکھے جا رہے ہیں، اور شروع سے جب پہلے ان کو ڈسپیئر کیا گیا تھا تو ان کا مینٹل ہیلتھ کیسے تھا، ان کا فزیکل ہیلتھ پہ کتنا زیادہ اثر ہوا ان ساری چیزوں سے. پھر اس کے بعد جب ان کو اڈیالہ میں شفٹ کیا گیا تو کوئی میڈیکل چیک اپ نہیں، کوئی کچھ بھی نہیں، بس ان کو شفٹ کیا گیا. اور پھر وہاں پہ ان کو کلاس سی میں رکھا گیا، ایون تو ہم نے کافی کوشش کی کہ ان کو دوسرے کلاس میں شفٹ کر لیا جائے، لیکن ابھی تک وہ ابھی بھی کلاس سی میں ہیں. ان کو ایک کارپیٹ میکنگ فیکٹری میں کام کرنا پڑتا ہے، جو کہ ان کی جو ڈائبٹیز ہے، ان کو نیوروپیتھی ہے، جس کی وجہ سے ان کی کمر میں کافی درد ہوتا ہے. اور ان ساری چیزوں کے باوجود ان کو پھر بھی کارپیٹ میکنگ فیکٹری میں کام کرنا پڑتا ہے. ایون تو جب آپ تھوڑے سے آپ کی ایجوکیشن ہوتی ہے تو آپ کو یا ٹیچنگ جاب اور اسپیشلی جب آپ 60 ایئرس کے ابو ہوتے ہیں، جو کہ آپ کی ریٹائرمنٹ کی ایج ہوتی ہے، تو اسپیشلی اس ٹائم پہ آپ کو کارپیٹ میکنگ فیکٹری میں جاب نہیں دیا جاتا. لیکن پاپا کے ساتھ جس طرح ان کے ریسٹرکشنز ہیں تو وہ
کافی برے ہیں. اور کلاس سی میں بھی ان کو جیسے 3 فیٹ اور 3 فیٹ to 6 فیٹ کی جگہ دی گئی ہے جہاں پہ ان کو سونا پڑتا ہے, جہاں پہ ان کو کھانا کھانا پڑتا ہے. ان کی ساری چیزیں اسی جگہ پہ ہوتی ہے. اور پھر اس کے بعد جب ان کو ہاسپٹل جانا پڑتا ہے تو ان کو نہیں اجازت دی جاتی. ابھی دوبارہ جس طرح اسلام آباد میں پروٹیسٹ ہو رہے ہیں اور کوئی نہیں جا سکتا پاپا سے ملنے, تو ان کو میڈیسنس نہیں ملیں گی. جب تک کوئی جا نہیں پائے گا ان کو, تب تک ان کی جو ڈائبٹیز کی میڈیسن ہے جو کہ ان کو ہر دن لینی پڑتی ہے, ان کو وہ نہیں ملے گی. اور یہ ایون دو وہ 61 ایئرز اولڈ ہیں, لیکن ان ساروں چیزوں جب وہ کیومولیٹو افیکٹ آتا ہے تو وہ آلریڈی وہ اپنی ایج سے کافی بڑھ کے لگتے ہیں. اور لیکن جیسے عریب اظہر نے کافی وہ بتایا کہ جب بھی ہم ان سے ملنے جاتے ہیں تو الٹا کہ ہم ان کو دلاسا دیں, وہ ہمیں الٹا وہ کہتے ہیں کہ وہ ہمیشہ کوئی ہنسی مذاق وہ تھوڑا سا وہ ہمیں دلاسا دیتے ہیں کہ ہاں سب ٹھیک ہے, وہ ہمیں ہوپ دیتے ہیں. تو ہم اسی ہوپ کے ساتھ ہم 5 سال سے اس فائٹ میں لگے رہے ہیں, اور ہم اسی ہوپ کے ساتھ ہم تب تک لگے رہیں گے جب تک پاپا ریلیز نہ ہو. اور یہ ایک ریفلیکشن ہے جو کہ جتنے فیملیز ہوتی ہیں انفورسڈ ڈس اپیرنسز کی, کہ ان پہ کس طرح کا یہ سارا افیکٹ ہوتا ہے, اور جو ایکچوئل وکٹم ہوتا ہے انفورسڈ ڈس اپیرنس کا اس پہ کیسے افیکٹ ہوتا ہے. اور جو سویلینز ملٹری کورٹس میں ٹرائی ہوتے ہیں, سیکرٹ ٹرائلز ہوتی ہیں, یہ سب اس کا ریفلیکشن ہے. اور میں دوبارہ میں ریکویسٹ کروں گی کہ جس طرح آپ سب نے ان پچھلے 5 سالوں میں ہمیں سپورٹ دی ہے, ہمیں دلاسا دیا ہے, تو ہم چاہیں گے کہ آپ ہمارے ساتھ کھڑے ہوں اور ہم سب پاپا کو ریلیز کریں اڈیالہ سے, اور تاکہ وہ جلد سے جلد اپنی فیملی کے ساتھ واپس آ جائیں. تھینک یو سو مچ تالیہ. آپ نے اتنا زبردست کیمپین اب کر رہی ہیں, اور امید ہے کہ جلد ادریس پہ ہمارے بڑے خاص بڑے فیوریٹ کزن, سب کے بڑے فیوریٹ انسان وہ ہمارے بیچ میں ہوں. اور یہ ہمارا یہ والا پینل اب ختم ہوتا ہے, اور اب اوور ٹو خوشحال خٹک جو اگلا پینل چیئر کریں گے. شکریہ روشان, and thank you Gulalai, Roshan, Talia, Shubesa for organizing this conference and for allowing us to express our solidarity today and to come together and to speak for ادریس خٹک صاحب. جیسے کہ اس سے پہلے بھی بات ہوئی, عریب بھائی نے بھی بات کی, ادریس خٹک صاحب صرف ایک ہیومن رائٹس ڈیفینڈر نہیں ہیں, وہ ایک پولیٹیکل ایکٹیوسٹ بھی ہیں. ڈی ایس ایف کے ساتھ ان کا تعلق رہا ہے, نیشنل پارٹی کے ساتھ رہا ہے. اور ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستان میں پچھلے کچھ سالوں میں جو اوپریشن ہے اور جو پولیٹیکل ایکٹیوسٹ اور ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ کے خلاف جو کارروائیاں ہیں اس میں ان کی انٹینسٹی میں ایک شدت ہم نے دیکھی, اور ابھی بھی وہ جو صورتحال ہے اس میں ایسا لگتا ہے کہ یہ انٹینسٹی بڑھتی رہے گی. ادریس خٹک صاحب کا جو کیس ہے وہ سگنیفیکنٹ بھی ہے اور یونیک بھی اس لحاظ سے ہے کہ جو سب سے اوپریسو میجرز ہیں اسٹیٹ کے پاس, یعنی انفورسڈ ڈسپیئرنس کا فار ایگزامپل جو استعمال کرتی ہے اسٹیٹ, اور جو ملٹری کورٹس کا ہے, وہ دونوں اسی ایک کیس میں اپلائی ہوئے ہیں. یعنی ادریس صاحب کو پہلے فورسبلی ڈسپیئر کیا گیا, ان کو ڈسپیئر رکھا گیا کچھ مہینے, پھر بعد میں ان کو ملٹری کورٹ میں پروڈیوس کر کے ان کا ٹرائل کر کے ان کو کنوکٹ کیا گیا. لیکن جو ایک انفارچونیٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جو ہماری مین اسٹریم پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ انہوں نے اس کیس کے حوالے سے اس طرح سے پوزیشن نہیں لی یا اس طرح سے بات نہیں کی جس طرح سے ان کو کرنی چاہیے تھی. ادریس صاحب کو جب اٹھایا گیا اور جب ان کو ملٹری کورٹ کا ان کا ٹرائل چل رہا تھا تو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی, اور ابھی وہی پی ٹی آئی ہے جو اپوزیشن میں ہے, اور ان کے ابھی لوگوں کو ملٹری کورٹ میں ٹرائی کیا جا رہا ہے, اور ابھی وہ اس کے خلاف بات کر رہے ہیں. اسی طرح سے ابھی ہم نے جو ریسنٹلی 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے جو بات ہوئی تھی اس میں ملٹری کورٹس کے حوالے سے بات چل رہی تھی کہ there was an attempt to make it easier for the military to try civilians in military courts. Thankfully وہ فی الحال کے لیے تو اٹیمپٹ اس کو تو روکا گیا, لیکن ابھی اس کے بارے میں بھی باتیں ہو رہی ہیں کہ maybe there might be another attempt in the coming few months وغیرہ. تو وہ بھی ایک کنسرننگ بات ہے, لیکن چاہے وہ پھر پی ایم ایل این ہو, پیپلز پارٹی ہو, جن سے ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ وہ بات کریں گے اس حوالے سے, لیکن وہ بھی اس پہ نہیں بات کی انہوں نے. اور اس کیس یعنی ادریس صاحب کا جو کیس ہے وہ اٹس لائک اے ٹیسٹ کیس فار دا مین اسٹریم پارٹیز کی ان کی پوزیشن کیا ہے ملٹری کورٹس کے حوالے سے اور سویلینس کے جو جس طرح سے ان کو اس طرح سے کیا جاتا ہے. اینڈ ود دس آئی وڈ لائک ٹو اسٹارٹ
discussion of our panel. And جو ہمارے پہلے speaker ہیں وہ رفیع اللہ کاکڑ صاحب ہیں. ان کو I request him to speak. رفیع اللہ کاکڑ جو ہیں یہ PhD اسکالر ہیں کیمبرج میں, اور یہ فارمر ممبر ہیں پلاننگ کمیشن کے. جی رفیع, اوور ٹو یو. بہت شکریہ خوشحال. سب سے پہلے تو میں روشان, گلالئی, تالیہ اور سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس کانفرنس کا انعقاد کیا اور ہمیں موقع دیا کہ ہم اپنی سالیڈیرٹی کا اظہار کر سکیں. میں ادریس لالہ کو پرسنلی تو نہیں جانتا, نہ کبھی ان سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا ہے, لیکن پچھلے 4-5 سالوں سے ان کے بارے میں سنتا رہتا تھا. اور پاکستان میں تمام وہ سیاسی کارکن, سیاسی ایکٹیوسٹ اور سول سوسائٹی کے چیدہ لوگ جن سے میں انسپائر ہوتا ہوں, جن سے میں گائیڈنس لیتا ہوں, جن کی طرف ہم دیکھتے ہیں, تو ان سب کی ادریس لالہ کے لیے ان کی ایڈووکیسی دیکھ کے وہ اٹ سیلف ایک اس بات کا یقین تھا کہ یقیناً انہوں نے اپنی زندگی میں جو کام کیے ہیں وہ کوئی اچھے کام کیا, اور ایک مخلص سیاسی کارکن والی وہ ان کے بارے میں جو پرسپشن میری بنی ہے. اور میرے خیال سے جو باقی ساتھیوں نے بات کی ہے اس میں کافی ساری اچھی باتیں وہ انہوں نے کر لی, اور میرے پاس کوئی ایڈ کرنے کے لیے اس سے زیادہ تو کچھ ہے نہیں. البتہ میں یہ ضرور سجیسٹ کرنا چاہوں گا کہ جو ادریس لالہ کی فیملی کے مطالبہ ہے, ان کے ڈیمانڈز ہے, اس کو تو ہم فلی سپورٹ کرتے ہیں. اور اگر کسی بھی اس فورم سے یا اور فورمز پہ بھی ہم اپنی مزید سپورٹ یا سالیڈیرٹی کنٹینیو کر سکتے ہیں, یہ ہمارے لیے بڑی اعزاز کی بات ہوگی کہ ہم کسی ایسے نیک کاز میں اپنا حصہ ڈالیں. میں تھوڑی سی اسی بات پہ بلڈ کرتے ہوئے ایک سیاسی بات بھی کرنا چاہوں گا. خوشحال خٹک نے بہت اچھی بات کی. پاکستان میں یہ جو انفورس ڈس اپیرنسز کا مسئلہ ہے یہ ٹرانسینڈ کرتی ہے اکراس پارٹی لائنز. یہ کسی ایک رجیم پہ ڈپینڈنٹ نہیں ہے, اور میرے سے یہاں پہ کافی زیادہ تجربہ کار اور پرانے سول سوسائٹی کے سرگرم رکن اور سیاسی ایکٹیوسٹ بیٹھے ہوئے ہیں جن کا بہت پرانا تجربہ ہے. لیکن میں اپنے پچھلے 15 سال کے اس چھوٹے سے تجربے کی بنیاد پہ یہ کہنا چاہوں گا کہ اس میں رجیم میں تو جو قوتیں ہیں وہ ہم سب کو پتہ ہے, ہم اپنی آواز بھی اٹھاتے ہیں, لیکن اس سے کبھی فرق پڑتا ہے, کبھی نہیں پڑتا. سیاسی پارٹیاں جو ہے جو بظاہر اپنے جب وہ اقتدار میں ہوتی ہیں تو پھر وہ ساری وہی غلطیاں ریپیٹ کرتی ہیں جو جب وہ حزب اختلاف میں ہوتے ہیں بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس میں مجھے کبھی کبھی مایوسی ہوتی ہے کہ ہم سول سوسائٹی والوں نے بھی we have allowed them to get away with whatever they do. اور I understand civil society بھی پاکستان میں جو progressive سول سوسائٹی ایک تو بڑی چھوٹی ہے اور آرگنائز نہیں ہے اس طرح سے, لیکن پھر بھی ہے تھوڑی بہت, اور اس کی تعداد اگر کم ہو لیکن ان کی ایک جو ڈسکرسیو سپیس ہے, جو اوپینین سپیس ہے, اس میں ایک ان کا طاقت ہے, ان کا ایک وزن ہے. تو اس کو ہم نے آرگنائز طریقے سے اس طرح سے مجھے لگتا ہے افیکٹولی یوز نہیں کیا, خاص طور پر ٹو ہولڈ دیز پیپل اکاؤنٹیبل. 5 سال یہ حزب اختلاف میں جب ہوتے ہیں ان کو پلیٹ فارم ہم جیسے لوگ دیتے ہیں, ان کو سول سوسائٹی کا سپیس پہ تو ہمارے اس سول سوسائٹی کے پروگریسو لوگوں کا ایک تھوڑا بہت ہے, وہ سپیسز بھی ہم شیئر کرتے ہیں. اور پھر جب یہ حکومت میں چلے جاتے ہیں وہی باتیں جو یہ کرتے ہیں وہ اس کے برعکس چلے جائیں اور اگلے لوگ آ کے ہمارے سپیسز میں بیٹھتے ہیں. سو آئی تھنک ادریس لالہ کی اس کہانی سے ایک موٹیویشن لیتے ہوئے ایک ایسے آرگنائزڈ اس پہ بھی غور کرنا چاہیے کہ ہم آئندہ ایسے اقدامات کی روک تھام کیسے کریں. اور اس میں ہم کوئی بہت بڑی تبدیلی نہیں لا سکتے, وہ اس کا ادراک ہے, لیکن چھوٹی چیزیں تو کر سکتے ہیں. مثلاً کیا ایک منظم پاکستان کی ہیومن رائٹس کمیونٹی, پاکستان کی سول سوسائٹی اس بات پہ اتفاق نہیں کر سکتی کہ آئندہ جدھر وہ ان کے سپیسز ہے, ان کی تنظیمیں ہیں, جدھر ان کا اثر و رسوخ ہے,
وہ پن پوائنٹ کریں, نیم اینڈ شیم کریں ہم کہ جی فلاں رجیم میں یہ پارٹی یا یہ ذمہ دار تھی اور آئندہ یا تو ان کے ساتھ ہم کیا برتاؤ کریں گے. مطلب انہوں نے اس آرٹ کو سیکھ لیا کہ چلیں 5 سال جو بات کرنی ہے وہ کر لیں گے, پھر اقتدار میں آتے ہیں تو پھر کون ہمارا کیا بگاڑے گا. تو کم از کم تھوڑی سی ہمیں ریاست کا جو بندہ جس کی اکاؤنٹیبلٹی سول سوسائٹی کی طرف ہے, وہ سیاسی لوگ ہیں, سیاسی جماعتیں ہیں جو ہمیں انسٹرومنٹلائز کرتے ہیں, جب وہ ریسیونگ اینڈ پہ ہوتے ہیں تو وہ اس سول سوسائٹی کا ہی کندھا استعمال کرتے ہیں, اور پھر جب وہ چلے جاتے ہیں تو پھر اس سول سوسائٹی کی کوئی بات نہیں سنتے. تو آئی تھنک اس کے لیے کیا کوئی ایسے منظم, مجھے نہیں پتا, آئی ایم جسٹ گیونگ آئیڈیاز, کوئی بائیکاٹ لٹریری فیسٹیول سے لے کے سول سوسائٹی کے پلیٹ فارمز پہ وہی لوگ بیٹھے ہوتے ہیں, اور ایک میرے جیسے ایک نوجوان, اس کو مجھے مایوسی بھی ہوتی ہے کہ یار یہ کیا گپ شپ ہم لگا رہے ہیں. وہی بندہ جس نے پچھلے 5 سال یہ ساری حرکتیں کی, آج وہ بیٹھا ہے ایک سمبولک سولیڈیرٹی بھی کر رہے ہیں. یہ سولیڈیرٹی کا کیا فائدہ, یہ تو کل آ کے پھر وہی حرکت کرے گا. سو کوئی ویئر کین وی ڈرا دا لائنز, اور کوئی ایسی سافٹر وہ ایک منظم آرگنائزڈ ایفرٹ کیا کر سکتے ہیں کہ جس میں کم از کم ٹو ہولڈ دوز پیپل اکاؤنٹیبل, تھوڑا سا تو ان پہ ایک چیک یا ایک پریشر رہنا چاہیے. انہی الفاظ کے ساتھ میں ایک بار پھر اس کانفرنس کے منتظمین کا تہ دل سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں, اور میں امید کرتا ہوں کہ جو آج ہماری آواز ہے, ادریس لالا کے فیملی کی آواز ہے, وہ پاکستان کے جو بااثر اور طاقتور حلقے ہیں وہ ان تک پہنچے. اور ساتھ ساتھ میں اس پہ بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیں بھی اس نیک کاز میں اپنی سولیڈیرٹی کا اظہار کرنے کا موقع دیا ہے. آپ سب کا بہت شکریہ جی. بہت شکریہ رفیع, تھینک یو سو مچ. اینڈ ابھی I'll invite our next speaker, ندا کرمانی صاحبہ. وہ ریسرچر ہیں, آتھر ہیں, ایسوسیٹ پروفیسر ہیں ایٹ لمس. جی, اوور ٹو یو ندا صاحبہ. تھینک یو سو مچ خوشحال, اینڈ بہت شکریہ آپ سب کا فار گیدرنگ ہیئر ٹوڈے اینڈ فار انوائٹنگ می ایز اے اسپیکر. اگر آپ مائنڈ نہیں کریں, میں نے کچھ بہت چھوٹی سی ایک ٹاک تیار کی جو 5 منٹ کی ہے, اور میں نے وہ انگریزی میں لکھی ہے. تو میرے خیال سے جو زیادہ تر لوگ یہاں انگریزی اچھی طرح سے جانتے ہیں, شاید مجھ سے بھی بہتر, تو میں وہ پڑھ لیتی ہوں آپ کے لیے. As everyone here is well aware, Idris Khattak worked for several years as a committed human rights activist, carefully documenting cases of state violence, including those of enforced disappearances, particularly in his home province of Khyber Pakhtunkhwa. And as you know کہ اب 5 سال سے زیادہ ہو گئے, نومبر 2019 میں ان کو اٹھایا گیا اور جبراً طور پہ لاپتہ کیا گیا تھا. تو مجھے اس کی ڈیٹیلز تو نہیں شیئر کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ تالیہ نے اور لوگوں نے اس کو بہت کیئرفلی ڈاکیومنٹ کیا اور شیئر کیا ہے. What I would like to speak about is Idris Khattak's case in the context of the Pakistani state's strategy of using violence as a means of silencing any kind of dissent. This tactic, as we know all too well, is used across the country. But we know that the extent and intensity of state violence is greatest in Pakistan's peripheries, especially in Balochistan and Khyber Pakhtunkhwa, where Idris Khattak was carrying out his human rights documentation and advocacy. And of course, isi ki wajah se unko uthaya gaya aur ab wo Adiala jail mein band hai. Giorgio Agamben has theorized this phenomenon through the lens of what he calls zones of exception. That is, those areas of or populations that are deemed as being outside of the formal ambit of the state and of its law. However, zones of exception are not outside of the control of the state, as they are often portrayed. Rather, the state depends on creating these zones in order to assert its own sovereignty, not only over the periphery, but also over the center. In these liminal spaces, the law both does and does not apply, as we can see clearly in Idris Khattak's case, where he's first disappeared, then sent to military courts, which operate under the veil of secrecy,
where the proceedings are kept hidden from the public and from the family, and where the state requires no proof to back up their case. In zones of exception, laws are suspended, applied at random, and twisted to suit the state's needs. While Idris Khattak is no longer formally disappeared, as we know he is in Adiala jail, his status and conditions are still deliberately kept partially hidden from the public and from his loved ones. This creates a situation of radical uncertainty for his family and for his loved ones. This tactic of state violence is very much deliberate. As Amar Ali Jan, who's also, I think, on this panel and who's a good friend, he says that this is part of the state's tactic of rule by fear, which uses the threat of violence by outsiders, insiders, and most importantly, by the state itself as a means of curbing any kind of dissent. The targeting of Idris Khattak, a staunch human rights defender, is very much deliberate. It is intended to give a clear message to people like us that any discussion or exposure of the state's misdeeds will incite the full wrath of the state. Those living in the peripheries have experienced this strategy for decades now. They know this very well. But what we have seen over the past few years is the expansion of this zone of exception to include larger and larger swaths of the country. And while the violence against the PTI, which we've seen over the last week, is perhaps not comparable to what has been experienced by people living in Balochistan or in Waziristan, or even in other parts of Pakistan, what we are seeing now is that the zone of exception can and does apply even to those previously considered to be part of the Pakistani state's central constituencies. What I don't have time to elaborate on today is the gendered nature of these kinds of state violence, and in particular, the effects this has on women family members of those who have been disappeared, or even those who are imprisoned, as is the case of Idris Khattak Sahab. Perhaps Talia and Shamaisa would be better placed to talk about how, as women, such a situation creates exceptional and excruciating forms of insecurity for the women who are left behind, how it affects women in terms of their access to education, their economic situation, as many of the men who have been disappeared are the sole breadwinners of their families, and especially psychologically, where the daily wait for news of their loved ones cripples their ability to work, study, socialize, basically to live their lives as normal people. I hope other speakers can address this gendered aspect of the practice of enforced disappearance, as we often forget that the pain and torture of disappearance is something not only experienced by the victim himself, but by his entire family, and in particular, by the women in his family. Thank you so much for inviting me and including me. And of course, I'm here in solidarity, and I am also stand with you and hope that Idris Khattak Saab is released as soon as possible. Thank you. बहुत शुक्रिया नेता साहिबा. Thank you so much for your views and for sticking to the 5 minutes as a time था. And with that we move on to our next speaker, परवेज हुदबा साहब, जो कि फिजिसिस्ट हैं, एक्टिविस्ट हैं, ऑथर भी हैं और फॉर्मर प्रोफेसर हैं कायद आज़म यूनिवर्सिटी के. जी प्रोफेसर साहब, ओवर टू यू. जनाब, बहुत शुक्रिया. मैं इदरीस खटक साहब से कभी नहीं मिला, लेकिन जिस तरह से उनको गायब कर दिया गया और अब जिस तरह से उनको अटियाला जेल में रखा जा रहा है, ये किसी महज़ब माशरे में नहीं हो सकता. मुझे पता नहीं उनके ऊपर किस किस्म का इल्ज़ाम लगाया गया. मिलिट्री कोर्ट था तो गालिबन गद्दारी का इल्ज़ाम लगा होगा. हाँ, मैं समझता हूँ कि गद्दारों को सजा तो मिलनी चाहिए, लेकिन इस मुल्क के साथ गद्दारी किसने की है? आप जरा देखिए कि आज हर रोज हमारे फौजी और पुलिस वाले मारे जा रहे हैं, और उनको मारने वाले वो लोग हैं जिनको ऊपर और लोगों ने उठाया. जो असल गद्दार हैं, उन्होंने एक ऐसा माहौल, एक ऐसी सियासी फिजा कायम की, ऐसे दहशतगर्दों को अपने कंधों पर चढ़ाया जो इस मुल्क को शदीद नुकसान पहुंचा रहे हैं हर रोज. तो अब मुझे तो इदरीस खटक के ऊपर इल्ज़ाम मुझे नहीं पता कि क्या हैं, लेकिन जो मैंने औरों से सुना है कि वो एक इंसान दोस्त थे, हैं, और उनकी ख्वाहिश ये थी कि जो लोग गायब कर दिए गए हैं रियासत की तरफ से,
उनका पता लगाया जाए और ये बातें फिर मंजर आम पर लाई जाएं। ये एक बहुत काबिल तहसीन बात है और इसमें हम उनको 101% सपोर्ट करते हैं। उनको जो नाहक सजा दी गई है उसकी हम शदीद मजम्मत करते हैं और जो कुछ हमारे बस में है हम करेंगे कि वो बहुत जल्द रिहा हो जाएं और अपने खानदान के साथ वापस मिल सकें। तो मुझे यहाँ दावत देने का शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहब, थैंक यू सो मच for giving us the time today. Our next speaker is ताहा सिद्दीकी, जो कि एक अवार्ड विनिंग जर्नलिस्ट हैं और फाउंडर हैं डिसिडेंट क्लब के और रिपोर्टर रहे हैं पाकिस्तान में और आजकल फ्रांस में होते हैं। जी, ओवर टू यू ताहा भाई। Sorry. Can you hear me, Kushal? जी जी जी, बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है, प्लीज। Yes, thank you for having me, and thank you for everyone for organizing this, especially Roshan and Gulalai, who are very much at the forefront of all of this. I just wanted to bring in 2 points. एक तो ये बात थी कि जैसे पहले अरीब ने भी बात की थी about the idea of enforced disappearances and the fact that in Pakistan today we have actually an inquiry for enforced commissions का एक commission बना हुआ है कि there's actually a setup. So the government or the state actually acknowledges that it disappears people. And according to Amnesty International, we have over 10,000 cases that have been registered there. Independent estimates put them even at higher numbers. And the fact that the government or the state acknowledges that it disappears people and it takes them away, and none of those people who have, many of them who have come back, उनकी कोई investigations नहीं हुई हैं कि where they were, who had taken them, and the fact that nobody has ever been punished. I think we should highlight that fact because ये जो कमीशन बनाया गया है और इस कमीशन का जो मकसद है वो क्या है, और इस ये from what I understand, I think this commission was made almost 13 to 14 years ago. And since those 13, 14 years, what has this commission done to hold the state accountable is something that we should highlight. I think it should be a message that should be sent through this conference and through any of the platforms that we use to discuss enforced disappearances. Another point that I would like to highlight is the fact about military trials, specifically because I think of course, in cases of civilian people, we should not have military trials, but the whole aspect of military trials itself is very questionable. The fact that military trials do not have any transparency, they do not have any legal process, judicial process, which is according to any international laws. Even for military itself, I don't think that military trials should exist. Military trials should be abolished. Rather, we're seeing that we recently, the government tried to, as Khushal was also saying, tried to ease the process of military trials by trying out civilians in military trials, and there was opposition to it, and thankfully it wasn't passed as yet. But we're seeing that there's a push from the military repeatedly to bring civilians into this, or to try out people and Idris Khattak is one of the victims that has gone through that also. And I think we should really question this whole idea of military trials and why should they even exist to begin with, because they should hold no place in a democracy. Unfortunately, I do not think Pakistan today is a democracy or it has any democratic values. There's a government that we were discussing earlier also, that the government that today exists was in opposition earlier, and they were they had different sentiments back then. But I think the government or the Pakistani parliament is restricted to just being a stamp paper sort of a facade of democracy. And I think we should really, through this conference and other platforms, we should really highlight these 2 points that I would like to contribute here, of military trials and the Commission for Enforced Disappearances and their effectiveness.
تھینک یو سو مچ سہا. اور جو پوائنٹس آپ نے ریز کیے وہ بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں، اسپیشلی اباؤٹ کمیشن آن انفورسڈ ڈس اپیئرنسز، کیونکہ اس کے بارے میں بھی کافی سارے سوالات ہیں اس کی افیکٹیوٹی پہ، اور ان کے جو مینڈیٹ ہے the way they function as well, and as well as جو پارلیمنٹ کے بارے میں آپ نے کہا. اینڈ with that we move on to our next speaker, پروفیسر سرفراز خان صاحب، جو کہ فارمر ڈائریکٹر ہیں ایریا اسٹڈی سینٹر یونیورسٹی آف پشاور کے، اور جو کہ نیشنل پارٹی کے لیڈر بھی ہیں. جی سرفراز صاحب. سرفراز صاحب کو اپنا مائک انمیوٹ کرنا پڑے گا اور ویڈیو کرنی پڑے گی، کھولنی پڑے گی. اگر آپ ان کو بول دیں میری آواز ان کو آہستہ جا رہی ہے. جی خوشحال ہے آپ جی ان کو جی سرفراز صاحب، آپ کو آواز آ رہی ہے؟ خوشحال ہم ان کو میسج سرفراز کرتے صاحب ہیں واٹس ایپ پہ، تو آپ میرے خیال سے ٹھیک ہے، باقی اسپیکر کو. ٹھیک ہے. جب تک کہ پروفیسر صاحب اویلیبل ہوتے ہیں تو بھی ہماری جو اگلی اسپیکر ہیں وہ جگنو محسن صاحبہ ہیں. فارمر ممبر ہیں پروونشل اسمبلی پنجاب کی، جرنلسٹ ہیں سینئر اور اینالسٹ ہیں. جی جگنو محسن صاحبہ، اوور ٹو یو. Can you hear me? جی 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 آپ کی آواز آ رہی ہے. جی السلام علیکم to everyone. Thank you so much السلام for علیکم، میری آواز آ رہی ہے؟ جی بالکل آپ کو آواز آ رہی ہے. جی جی ہاں مجھے پروفیسر بھی آ صاحب رہی بس وہ جی پروفیسر صاحب بس یہ جگنو صاحب آپ بات کرتی ہے، اس کے بعد we'll invite you to speak. جی thank you so much for inviting me. I'm honored to be here and to speak for Idris Khattak Saab, who is highly respected in our home, amongst our circle, as a human rights defender, as a person who was also involved with journalism. And I'm very, very sorry to hear what Talia has said. اور میری ہمدردیاں تالیہ کے ساتھ، شمیسہ کے ساتھ، اور ان کی تمام فیملی، ان کے کامریڈز، ان کے دوستوں کے ساتھ ہیں. میں خود اس کرب سے گزری ہوں، تو مجھے معلوم ہے کہ یہ انسان کو کتنی آزمائش سے گزرنا پڑتا ہے. اور یہ بچیاں بہت بہادر ہیں، اور اسی طرح ان کی بہادری قائم رہے اور ان کے والد ان کے پاس جلد لوٹیں. میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ اس نومبر اس بھیانک انفورس ڈس اپیئرنس اور قتل کو پورے 62 سال ہو گئے ہیں، بلکہ 64 سال ہو گئے ہیں، جب حسن ناصر 32 سالہ حسن ناصر کمیونسٹ پارٹی کے سیکرٹری جنرل کو اغوا کر کے اور لاہور کے قلعے میں لا کے ٹارچر کیا گیا. اینڈ ہی ڈائیڈ انڈر ٹارچر. اینڈ اس وقت سے بھی اور اس وقت سے پہلے بھی، جب پہلی آرمی ایکٹ 1952 میں انہوں نے پروملگیٹ کی ریاست پاکستان نے، اور سو کالڈ ٹیررسٹ اور انسرجنٹس کو کرب کرنے کے لیے، تو جیسے کہ دوستوں نے ابھی بات کی ہے، یہ کبھی بھی یہ ہتھ کنڈا اس لیے نہیں تھا کہ پاکستان میں بدامنی کا مقابلہ ہو، بس صرف اسی لیے تھا کہ ان کا جو زور ہے وہ قائم رہے. And as Nida very wisely pointed out, جو ایریاز جہاں پر یہ پہلے تشدد کیا کرتے تھے، بلوچستان، خیبر پختونخوا، ہم نے اپنے سامنے دیکھا ہے کہ ساری ANP کو انہوں نے طالبان کے ہاتھوں اڑوا دیا الیکشنز میں، اور بہت سی چیزیں ہم نے دیکھی ہیں. اور یہ جیسے ندا کہہ رہی ہیں کہ اب یہ اسپیس جو ہے اس کو بڑھاتے چلے جا رہے ہیں. تو پرویز نے بھی بات کی، سب نے کی، ہمیں صرف یہ سوچنا ہے، اور جیسے کہ کاکڑ صاحب نے کہا کہ ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں، ہم اپنی انڈیویجول کیپیسٹیز میں کیا کر سکتے ہیں. کلیکٹیو ایکشن، آئی ایم سوری، میں اس کی اب قائل نہیں رہی. میں نے بڑی زندگی گزاری ہے اس کوشش میں کہ کلیکٹیولی کچھ کیا جائے. جرنلزم کی باڈیز کے پلیٹ فارم پہ الیکشن لڑ کے ایز این انڈیپینڈنٹ کے پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ کر کے لوگوں کے جو حقوق ہیں ان تک پہنچائے جائیں. پارلیمان میں بیٹھ کے بہت کوشش کی ہے، لیکن میں اس نتیجے پہ پہنچی ہوں کہ ہماری پولیٹیکل کلاس جو ہے اس وقت وہ سول سوسائٹی کا، یعنی کہ وہ اس قابل نہیں ہے کہ ہم ان کو کہہ سکیں کہ یہ سول سوسائٹی کا حصہ ہے. پولیٹیکل کلاس جو ہے وہ ڈومینیٹ ہو چکی ہے بائی بزنس انٹرسٹس ناؤ. اس پولیٹیکل کلاس میں انفارچونیٹلی بہت کم لوگ ہیں
جو خالصتاً سیاست کرنا چاہتے ہیں، یا کہ ان کے دل میں کوئی مشن ہے، یا کہ ان کے کوئی ان کا کوئی نظریہ ہے. زیادہ تر جو پولیٹیکل کلاس کو لوگ ڈومینیٹ کرتے ہیں ان کا صرف ایک نظریہ ہے، وہ ہے perpetuation of their power and business interests. بس. تو اس لیے جو کچھ بھی ہم نے کرنا ہے وہ ہم اپنی پرسنل کیپیسٹیز میں ہی کر سکتے ہیں. اور اگر ہماری کوئی ایسی پلیٹ فارمز ہیں جہاں پر ہم فعال ہو سکیں تو ہمیں وہ کرنا چاہیے. اپنے ایکسپیرینس کی بنا پہ میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ایک چیز جو بہت اہم ہے وہ یہ ہے کانشیسنس ریزنگ، اسپریڈنگ دا ورڈ. یہ بہت ضروری ہے. اس میں ریاست کا کردار جو رہا ہے وہ عیاں کریں. جہاں جہاں بھی آپ ہیں، ایکٹیو ہیں، آپ عیاں کریں ریاست کا کردار. اور آج سے نہیں، ادریس خٹک کی بات ضرور کریں، بٹ ادریس خٹک از a person in the long line of our heroes and the people who have kept hope alive in this country, starting from the very beginning. اور یہ اب بات پنجاب جو کہ بالکل اس چیز کا قائل نہیں تھا کہ جی ریاست کو پوجنے کا کام پنجاب کیا کرتا تھا، پنجاب بھی اب لوگ اس چیز کے بارے میں آگاہ ہو گئے. تو جہاں جہاں بھی ہم ہیں ہم یہ بات ضرور کریں کہ اس کی روٹس جو ہیں وہ کہاں ہیں، اس ریاستی تشدد کی اور جبر کی روٹس کہاں پر ہیں، اور کیسے ہم نے اس سے مقابلہ کرنا ہے. اور ان لوگوں کی یاد ہم تازہ رکھیں جنہوں نے نذرانے دیے، بشمول ادریس خٹک، اور ان کی رہائی کے لیے پوری کوشش کریں. دوسرا کام جو ہم کر سکتے ہیں، ہم میں سے جو لوگ باہر بھی اثر رسوخ رکھتے ہیں، اور میں نے یہ اپنے ایکسپیرینس سے سیکھا ہے کہ جب تک میں نے نجم سیٹھی میرے شوہر کی جب انفورس ڈسپیئرنس ہوئی، اور جب تک میں نے انٹرنیشنل کمیونٹی کو موبلائز نہیں کیا، تب تک ان کو کوئی ریلیف نہیں ملا، مجھے کوئی ریلیف نہیں ملا. تو پھر وہ میری موبلائزیشن وہی تھی جو کام آئی، افسوس سے کہنا پڑتا ہے. اور پھر سپریم کورٹ نے بھی ہمت پکڑی، اور پھر جنرل مشرف جو اس وقت کے چیف عوامی اسٹاف تھے انہوں نے بھی نجم سیٹھی کا ملٹری ٹرائل کرنے سے انکار کیا، کورٹ مارشل کرنے سے انکار کر دیا. اس وقت کی حکومت نے جنرل مشرف سے کہا کہ ان کا ملٹری کورٹ میں ٹریزن کی بنا پہ ٹرائل کیا جائے، سیڈیشن کی بنا پہ ٹرائل کیا جائے. اور بیکاز آف انٹرنیشنل پریشر General Musharraf refused to do that. Then the Supreme Court, when it realized that the state was, kind of washing its hands of the case, انہوں نے پھر ان کو باعزت رہا کیا. تو یہ دو باتیں، ایک کانشیسنس ریزنگ، ہم اس پیغام کو پہنچائیں جہاں جہاں ہم پہنچا سکتے ہیں، جو میڈیا میں ہے وہ، جو ایکیڈیمک ہے وہ، جو خود ایک ایکٹیوسٹ ہے وہ. دوسرا، ہم انڈیویجولی جس طرح ادریس خٹک صاحب کا کیس ہے، اس کو جہاں جہاں ہمارا کوئی سنوائی ہو سکتی ہے امنگسٹ دی انٹرنیشنل کمیونٹی، ہم اس چیز کو ضرور اس کو وہاں پہنچائیں، اور خود کوشش کریں انڈیویجولی کہ ادریس خٹک صاحب کا کیس اجاگر کیا جائے. یہ دو ہم کام کریں. آئی ایم ویری سوری ٹو سے کہ یہ جو سیاسی پارٹیاں اور ان کے اوپر ہم انحصار کریں، یہ انفارچونیٹلی یہ ہماری خام خیالی ہوگی. ان لوگوں کو پاور کے علاوہ اور پیسے کے علاوہ، معاف کیجیے، میرا خیال ہے کہ کوئی انٹرسٹ نہیں رہ گیا سیاست میں، اور جو لوگ ہیں انٹرسٹڈ وہ مارجنلائز ہو چکے. سو تالیہ اور ان کی بہن کے لیے میری دلی سپورٹ حاضر ہے، اور میں انشاءاللہ پہلے بھی کیا ہے، اور اب سے میں اپنا جو بھی میں کر سکی ادریس خٹک صاحب کی رہائی کے لیے میں ضرور کروں گی. بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ محسن صاحبہ. تھینک یو فار جی پروفیسر سرفراز صاحب، آپ کو آواز آ رہی ہے؟ سرفراز صاحب مجھے آواز آ رہی ہے؟ جی 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 جی، پلیز پلیز. کین یو ہیئر می؟ جی جی آپ کی آواز آ رہی ہے، جی پلیز. سب سے پہلے تو میں بہت شکر گزار ہوں گلالے اسماعیل کا اور خوشحال کا اور ساتھیوں کا جنہوں نے تالیہ سمیت اس کانفرنس کو آرگنائز کیا. ادریس خٹک نہ صرف انسانی حقوق کا علمبردار بلکہ ایک سیاسی ورکر جو ڈیموکریٹک اسٹوڈنٹ فیڈریشن سے جس کا سیاسی سفر کا آغاز ہوتا ہے، اور وہ نیشنل پارٹی پختونخوا وحدت کا جنرل سیکرٹری تھا. اس کے علاوہ وہ اس طرح کی تنظیمیں جیسے کہ ہیومن رائٹس واچ وغیرہ کے لیے بھی کام کرتا رہا.
اور شاید یہی جو ہے کہ ایک ایسی پارٹی میں ہونا جو نیشنل پارٹی بلوچستان میں خصوصاً جہاں بہت زیادہ ڈس اپیئرڈ لوگ تھے اور وہ ان کے بارے میں بھی بات کر رہا تھا. اسی طرح پختونخوا میں بہت سارے ڈس اپیئرڈ لوگ تھے جن کے بارے میں وہ بات کرتا تھا اور ان کو کیٹلاگ بھی کر رہا تھا. لگتا یہ ہے کہ ادریس کو جب اٹھایا گیا ہم نے کوشش کی کہ اس کو بازیاب کرانے کے لیے ہم ہائی کورٹ میں گئے. لطیف لالا ہمارا کیس کر رہا تھا. اویس جو اس کا بھائی ہے اس کو دینا سے آنا پڑتا تھا پشاور. اور ہم نے دیکھا کہ جو ہیومن رائٹس کے کیس ہوتے ہیں اس میں سارے وکیل آگے نہیں بڑھتے. بہت چند ہی افراد ہوتے ہیں جو اتنا دل گردہ رکھتے ہیں. اور پھر کیونکہ فی اور اس قسم کے مسائل بھی ہوتے ہیں تو لطیف لالا نے اس میں ہماری بہت مدد کی. اور جوڈیشری میں ہم دیکھتے ہیں جو اچھے ریپیوٹیڈ ججز تھے جیسے کہ ہمارے چیف جسٹس وقار سیٹھ صاحب, ان کی بھی کوشش تھی کہ اس طرح کے کیسز جو ہیں ان کو ملٹری ٹرائل کی بجائے سویلین اس میں رکھا جائے. انہوں نے بہت سارے پہلے اس سے فیصلے بھی دیے تھے. جن لوگوں کو ایون کنوکٹ کر دیا گیا تھا ان کی کنوکشن انہوں نے ہٹا دی تھی اور پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ خود زندہ نہیں بچے. تو میں 2 بار ادریس کو ملنے گیا ہوں. پہلے تو ڈس اپیئر تھے, جب وہ اڈیالہ جیل آئے تو میں 2 بار ان کو ملنے گیا. پہلی بار جب میں گیا ملنے کے لیے تو میں تھوڑا سا اس کا سین اگر آپ کو بیان کر دوں, اس کی تصویر بھی میں نے لگائی تھی. ہم ایک جالی کے دونوں اطراف, ایک طرف وہ تھا دوسری طرف ہم تھے, اور رش تھا. کوئی یہ نہیں کہ ہم اکیلے کو میٹ کرتے, اور بہت سارے لوگ جالی کے دونوں طرف سے ایک دوسرے سے بات کر رہے تھے. اور اس جالی میں وہ جس کو آپ سفیدی کہتے ہیں, چونا, وہ اس طرح لگایا جاتا ہے کہ لوگ دیکھ بھی نہ سکے پراپرلی ایک دوسرے کو. تو جب ہم گئے ملنے ادریس سے اور اس جالی کے آر پار دیکھ رہے تو واضح طور پر نظر نہیں آ رہا تھا. میرے ساتھ جو ہے ادریس کا جو ہے اوخے ہم کہتے ہیں پشتو میں, داماد اور بہنوئی دونوں کو, وہ بھی تھا. اور پنجاب نیشنل پارٹی کے صدر ایوب ملک صاحب بھی تھے. ایک اور ڈی ایس ایف کے پرانے ایکٹیوسٹ امر لال جو جام ساکی کے ساتھ قید کاٹی تھی وہ بھی تھے. ہم پراپرلی ایک دوسرے کو دیکھ نہیں پا رہے تھے, جالی ایسی تھی. تو کافی دیر بعد یعنی 8-10 منٹ بعد کہیں جا کے ادریس کو یہ سمجھ آئی کہ اس کو کون ملنے آئے ہوئے. وہ دیکھ نہیں پا رہا تھا پراپرلی, ہمیں پہچان نہیں پا رہا تھا, مجھے بھی اور امر لال کو بھی اور ایوب ملک صاحب کو بھی. ہم نے جو بات چیت کی اس کو دوائیاں پہنچانے کی کوشش کی, اور ساتھ ہی ساتھ ہم نے جاننے کی کوشش کی کہ کس لیے اس کو انہوں نے اندر رکھا. اور جو ہمیں سمجھ آئی وہ فالس کیس, کچھ بھی اس میں سبسٹانس نہیں ہے جس میں اس کو وہ لے کر گئے اور پہلے غائب کیا اور پھر بعد میں عدالت پہ پیش کیے بغیر ملٹری فیلڈ کورٹ مارشل کر کے سزا کر دیا. دوسری بار جب ملنے ہم گئے تو اس کی صورتحال تھوڑی بہتری اس میں یہ تھی کہ ہم جالی کے بغیر ایک ایسے کمرے میں ایک دوسرے کو دیکھ سکتے تھے. پہلی بار ہم ایک دوسرے کو ہم نے دیکھا, ہاتھ ملایا. یہ مئی کا مہینہ تھا, اس نے ذرا باریک کپڑے پہنے ہوئے تھے, جیل کی وردی میں نہیں, دوسرے میں پاسبل تھا. ہم نے اس کو کھانے پینے کی چیزیں دی اور کوشش کی کہ ہم جو ہے اس کے ساتھ بات کر سکیں. اور مجھے نظر آیا کہ ایک اسکالر آدمی کیسا ہوتا ہے. وہ جیل میں بھی لکھ رہا تھا, بہت کچھ جو اس نے لکھا تھا وہ ہم حاصل نہیں کر پائے, شاید کبھی حاصل ہو جائے اور ہم وہ پبلش بھی کر پائیں, دیکھ پائیں کہ کیا ہے. ادریس کے ساتھ ظلم کی انتہا یہ ہے کہ کسی قسم کا فیئر ٹرائل کا کوئی موقع اس کو نہیں دیا گیا. اس کو کنوکٹ کر دیا گیا ہے. اس میں 5 سال کی میکسیمم سزا ہو سکتی تھی جو وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی کس قسم کا جرم ہے, لیکن 5 سال تو ہو چکے اور ٹرائل سے پہلے ہی پورے ہو گئے, اور جب ٹرائل ہو گیا اپیل بھی نہیں ہوئی ابھی اور نہ فیئر ٹرائل کا کوئی موقع ہے. تو میں سمجھتا یہ ہوں کہ وہ ایک سیاسی آدمی ہے اور سیاسی قیدیوں کو جو ہے کچھ استثناء حاصل ہوتا ہے, انہیں کم از کم
کھانے پینے کے معاملے میں، مشقت کے معاملے میں رعایت مل سکتی ہے، اے اور بی کلاس مل سکتی ہے، یہ بھی نہیں دی جا رہی ہے. ہیومن ہے اس کے ساتھ، وہ ڈائبیٹک ہے، اس کی بیماری کا خیال بھی نہیں کیا جا رہا. ہمارے مرکزی صدر ڈاکٹر مالک صاحب نے خط بھی لکھا کہ کیسے یہ ایک سیاسی قیدی ہے، جنرل سیکرٹری رہا ہے ہماری پارٹی کا، اور اس کے باوجود اس کو اس قسم کی کوئی رعایت نہیں دی گئی جو ان کا حق ہے. میں دونوں حوالوں سے، یعنی فورسیبل ڈس اپیئرنس اور پھر ملٹری ٹرائل، یعنی کسی کو حق نہ دینا کہ اس کو فیئر ٹرائل ملے، یہ زیادتی ہے، اس کو ختم ہونا چاہیے. ہمارے ملک میں جو نظام ہے، ہماری پارٹی بھی ایڈوکیٹ کرتی ہے کہ ایک فیئر ٹرائل کا موقع ملنا چاہیے. تمام لوگوں کو ملٹری کورٹ کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور اسی طرح ڈس اپیئر کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. لوگوں کو ضرورت اس بات کی ہے کہ جس نے اگر کوئی جرم کیا ہے اس کو عدالت کے سامنے، کھلی عدالت کے سامنے پیش کیا جائے، اور کوئی جرم ثابت ہو جائے تو اس کے مطابق اگر کوئی سزا ہے تو وہ دے دی جائے. یہ ضروری بات ہے، بنیادی طور پر آئینی جمہوریت جو بھی ہوتی ہے اس میں ضروری ہوتا ہے. اس کی مکمل وائلیشن ہو رہی ہے اس کے معاملے میں بھی، اور ہزاروں لوگوں کے معاملے میں بھی. تو ایک میکسم ہے کہ نہ صرف انصاف ہونا چاہیے بلکہ انصاف ہوتا ہوا نظر بھی آنا چاہیے. یہاں نہ انصاف ہو رہا ہے اور نہ وہ نظر آ رہا ہے اس کیس میں خصوصاً، اور باقی کیسز میں بھی. پچھلے دنوں یہاں جو ہمارا پختون قومی جرگہ ہوا تھا، اس میں بھی جو لسٹ بتائے گی جو کہ انکمپلیٹ تھی، 8,000 کے قریب لوگ جو ہے وہ ڈس اپیئرڈ ہے. ان میں سے ایسے لوگ جیسے کہ ادریس جو کچھ عرصہ ڈس اپیئرڈ رہا، اس کو اگر اس سے نکال بھی لیا جائے تب بھی بہت سارے لوگ ڈس اپیئرڈ بھی ہیں. ہمارے ملک کی جتنی بھی سیاسی پارٹیاں ہیں وقتاً فوقتاً وہ سارے ان ڈس اپیئر کرنے والوں کے حامی بھی رہیں اور ان کا شکار بھی رہیں اور ہوتے ہیں. آخری عمران خان کی پارٹی کا کیس ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ایک تمام سیاسی پارٹیوں کو، تمام سول سوسائٹی آرگنائزیشن کو اکٹھے ہو کر یہ مطالبہ کرنا چاہیے کہ تمام ڈس اپیئرڈ پیپل کو کورٹس میں پیش کیا جائے اور تمام کو حق ایک فیئر ٹرائل کر دیا جائے، اور ادریس کو خصوصی طور پر. اور اس کا تو وقت بھی پورا ہو چکا ہے، ان کا سزاؤں کا جتنی سزا ہو سکتی کو فوری طور پر ریلیز کیا جائے. میں اپنی پارٹی کی طرف سے بھی، سول سوسائٹی کی طرف سے بھی، ہیومن رائٹس آرگنائزیشن کی طرف سے بھی شکریہ ادا کرتا ہوں اس کانفرنس کے منتظمین کا کہ انہوں نے ادریس کے لیے آواز اٹھائی، اور میں اپنی نحیف آواز اس میں شامل کرتا ہوں کہ ادریس کو فوری طور پر رہا کیا جائے اور اسے فیئر ٹرائل کا موقع دیا جائے. شکریہ. بہت شکریہ پروفیسر صاحب. اور جیسے آپ نے کہا، میری بھی 2 دفعہ ادریس صاحب سے ملاقات ہوئی ہے جیل میں اوور دی لاسٹ 5 ایئرس. ایک دفعہ عریف بھائی کے ساتھ اور حارث خلیق صاحب کے ساتھ، اور دوسری دفعہ ہمارے جو پارٹی کے چیئرمین ہیں محسن داوڑ صاحب اور بشرا فواز صاحبہ کے ساتھ. اور آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ ان کو اس حالت میں وہاں پہ اس جیسی جگہ میں دیکھنا اور ان سے ملنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے. But and with this we move on to our next speaker, جبران ناصر، جو کہ لائر ہیں اور پولیٹیکل ایکٹیوسٹ ہیں. اوور ٹو یو جبران بھائی. آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی، مجھے آپ کی بالکل آواز آ رہی ہے. بہت بہت شکریہ مدعو کرنے کے لیے. اور سب سے پہلے تو اظہار یکجہتی ادریس خٹک صاحب کے خاندان کے ساتھ، ان کی بیٹیوں کے ساتھ، ان کے عزیزوں کے ساتھ، ان کے دوستوں کے ساتھ. جہاں تک بہت محدود معلومات میڈیا کے ذریعے ہمیں معلوم ہوئیں وہ یہ تھیں کہ 8 کے قریب چارجز تھے ادریس خٹک صاحب پہ، اور بنیادی الزام یہ تھا کہ انہوں نے پاکستان کے آرمی کے سیکرٹس یا نیشنل سیکیورٹی سیکرٹس جو ہیں وہ ایک مائیکل سیمپل نامی آدمی کو مہیا کیے جو کہ MI6 کا ایجنٹ ہے. جبکہ مائیکل سیمپل کا تعارف یہ کرایا جاتا ہے کہ نہ صرف وہ یورپین یونین کا ڈپلومیٹ رہ چکا ہے بلکہ پاکستان کے ایک سابقہ میجر جنرل کا داماد بھی ہے. اور بہت بڑی مذاقہ خیز بات یہ کہ جب ادریس صاحب کو اغوا کیا گیا، جبری طور پہ گمشدہ کیا گیا، اور اس کے پورا عرصہ جو ان کا ٹرائل کیا گیا، مائیکل سیمپل صاحب پاکستان میں موجود تھے، مگر نہ ان کو گرفتار کیا گیا، نہ ان کو زیر تفتیش لیا گیا، نہ ان پہ کوئی ٹرائل لیا گیا. اس سے بڑی مذاقہ خیز بات یہ ہے کہ اس بات کا جواب بھی ہمیں نہیں ملا کہ ادریس خٹک صاحب کو قومی سلامتی کے سیکرٹس
کیا راہ چلتے کہیں مل گئے تھے یا اوپر سے آسمان سے کوئی ان پہ نازل ہوئے تھے؟ یقینی طور پہ اگر ملے ہوں گے تو پاکستان آرمی کے کسی افسر سے ملے ہوں گے. وہ پاکستان آرمی کا افسر کون ہے اس کی بھی آج تک کوئی شناخت نہیں ہو سکی. اس کا بھی کوئی ٹرائل ادریس خٹک صاحب کے ساتھ نہیں ہوا, اس کی بھی تفتیش نہیں ہوئی. تو ایسے تو کوئی انسان خود سے اگر کوئی انفارمیشن اخذ کر لے یا اس کی آبزرویشن ہو پاکستان میں ہیومن رائٹس وائلیشنز کے حوالے سے, یا اس کی آبزرویشن ہو کہ کوئی انکانسٹیٹیوشنل ملٹری آپریشنز یا اقدامات ہو رہے ہیں, اور وہ اگر کسی ایسے انسان کے ساتھ شیئر کرے جس کا نہ صرف تعارف یہ ہے کہ وہ یورپین یونین کا ڈپلومیٹ ہے, بلکہ یہ کہ وہ خطے کے اوپر پاک افغان کے اوپر لکھتا بھی ہے, ایک ایکیڈیمک بھی ہے, فی الحال یونیورسٹی آف بیلفاسٹ میں ایک لیکچرار ہے, پاکستان میں 25 سال سے مقیم ہیں, تو اس سے اگر انٹریکٹ کرتے ہوئے کوئی گفتگو یا کوئی بات ادریس خٹک صاحب نے کی بھی, تو مجھے نہیں لگتا کہ ہاؤ دیٹ فالز انڈر دا ڈیفینیشن آف ایسپیوناج. تو پہلے تو یہ میرٹس آف دا کیس ہیں. دوسرا, جو دفعات یا جو سیکشنز جن کے ساتھ تحت ادریس خٹک صاحب کا یہ ٹرائل ممکن بنایا گیا, پرائمریلی سیکشن 2D1 سب سیکشن یا کلاس 2, اور جس میں آفیشیل سیکرٹس ایکٹ کے تحت اگر آپ کوئی بھی جرم کریں تو آپ کا ملٹری کورٹ ٹرائل ہو سکتا ہے, اور اس کے ساتھ سیکشن 59(4). یہ ہمیں علم اور معلوم ہونا چاہیے کہ گو ادریس خٹک صاحب کا 2019 میں ٹرائل شروع ہوا, 2021 میں ان کو سزا ہوئی اور وہ اب تک پابند سلاسل ہیں. مگر پچھلے سال پاکستان کی سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ دیا تھا کہ یہ دونوں شکیں جو ہیں یہ غیر آئینی ہیں, دیز آر الٹرا وائرس ٹو دا کانسٹیٹیوشن, جس کا نتیجہ یہ نکلنا تھا کہ ان شکوں کے تحت آج تک اگر کسی بھی شہری کا ٹرائل ہوا ہے تو وہ وائڈ ایب انیشو ہے اور اس کا فوراً سے ریلیز کر دیا جائے اس کو. مگر انفارچونیٹلی ہماری سپریم کورٹ نے اپیل میں اور تو کچھ نہیں کیا, تفصیلی سماعت کوئی نہیں کی, مگر فوراً سے کیپیٹولیشن ہوئی اور انہوں نے اسٹے آرڈر دے کے سپریم کورٹ کے اس فیصلے کو معطل کر دیا, جس کی وجہ سے نہ صرف ادریس خٹک صاحب آج تک پابند سلاسل ہیں اور ان کا ٹرائل اور ان کی کنوکشن اپنی جگہ قائم ہے, بلکہ مزید شہریوں کا ملٹری کورٹس میں ٹرائل ہوا اور ان کو سزائیں ہوئیں یا وہ پابند سلاسل ہیں. تیسری مذاقہ خیز بات بہت بڑی اس میں یہ ہے کہ یہ پورا کا پورا بیانیہ کہ ملٹری کو سویلینز کا ٹرائل کرنے کا اختیار کیوں چاہیے, وہ یہ ہے کہ جی ہماری عدالتیں جو ہیں ان میں بیک لاگ بہت ہے, ان میں تاخیر بہت ہوتی ہے, وہ بہت زیادہ چیزوں سے آکیوپائیڈ ہیں, اور یہ سیکیورٹیز اور نیشنل سیکیورٹی کے قومی سلامتی کے مسئلے پرائیورٹی مانگتے ہیں. آپ کو خود اس کانفرنس کے شروع میں اسپیکرز نے آگاہ کیا کہ کتنا عرصہ گزر چکا ہے اور ابھی تک ادریس خٹک صاحب کی اپیل ملٹری کے اپنے ٹرائیبیونل نے نہیں سنی. تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کتنے غدار پاکستان میں ہیں جن کی ٹرائیبیونل کے پاس اپیلز کا بیک لاگ ہے, کیا روز 150 اپیلیں وہ سن رہے ہیں کہ ادریس خٹک صاحب کی اپیل کی ابھی تک باری نہ آ سکی. تو یہ بھی ثابت ہو گیا کہ یہ بھی ایک فضول قسم کی ایک ایکسکیوز ہے جس کا کوئی جواز نہیں ہے. اچھا, اب ملٹری کورٹس کے حوالے سے اور اس اختیار کے حوالے سے کتنی حساس ہے ہماری پاک فوج یا ہمارے دفاعی ادارے, مجھے اس کا احساس تب ہوا کہ چونکہ میں کچھ عرصے سے غالباً 10 سال تو ہو گئے الگ الگ ایشوز پہ آواز اٹھاتے ہوئے, مگر جب بالخصوص میں نے ملٹری کورٹس کے حوالے سے آواز اٹھایا اور میں نے پٹیشنرز کو اکٹھا کرنے کی کوشش کی پچھلے سال کہ ایک پٹیشن سپریم کورٹ میں ڈالی جائے, تو اس ایشو کے اوپر مجھے خود جبری گمشدگی کا نشانہ بنایا گیا. مجھے یہ بھی بتایا گیا کہ 25,000 روپے کے اندر انسان خود اپنی موٹر سائیکل لے کے آتا ہے اور خود پسٹل لے کے آتا ہے. یہ مجھے کہانیاں سنائی گئیں, تو مجھے یقینی طور پہ کہانیاں اس لیے سنائی جا رہی تھیں کہ کل کو میرے پہ بھی اس کا اطلاق ہو سکتا ہے, اور دوستوں کی کاوشوں سے میں تو بہت جلد رہا ہو گیا, مگر چونکہ عادت سے مجبور اس پہ تبصرہ کرتے رہے, تو پہلے میرا نام ایک واش لسٹ پہ گیا, پھر میرے اہل خانہ کا نام واش لسٹ پہ گیا, کئی بار مجھے فون کر کے یہ دھمکیاں دی گئیں کہ آج رات تیار رہنا, تمہیں گھر میں گھس کے اٹھائیں گے. اس طرح کی بھی چیزیں اس وقت ہوئیں. اور جیسے کہ ندا کہہ رہی تھیں کہ اس کا جو گھر کی خواتین ہیں ان کے اوپر کا اثر ہوتا ہے, چونکہ میرے ساتھ بھی جو واقعہ ہوا وہ میری بیگم کی, میری وائف کی پریزنس میں ہوا تھا. شی واز سبجیکٹڈ ٹو دیٹ سیم کائنڈ آف ہراسمنٹ اینڈ انٹیمیڈیشن, گنز ور پوائنٹڈ ایٹ ہر پوائنٹ بلانک وین آئی واز ٹیکن اوے اینڈ ابڈکٹڈ. اور اب ہم اس وقت, چلے میری بات تو چھوڑ دیجئے, میرا واقعہ رہنے دیجئے, ہم اس وقت اس تنزلی پہ آ چکے ہیں, ہماری اخلاقی, سماجی اور جمہوری قدریں اس طرح ختم ہو چکی ہیں کہ اب ریاست پاکستان اسٹریٹ فائر کرتی ہے
لاشیں گراتی ہے اور پھر پرائم ٹائم پہ آ کے کہتی ہے کہ کوئی لاش نہیں گرائی، اور جو گرا رہا ہے، جو کہہ رہا ہے کہ گری ہے، وہ فیک نیوز ہے. اور اگر کوئی شہری جا کے یا کوئی صحافی جا کے ہسپتال میں پتہ کرنا چاہے کہ بھائی کسی کو گولی لگی ہے کہ نہیں لگی، تو اس کے اوپر آپ آئس کا کیس ڈالتے ہیں، اس پہ آپ دہشت گردی کا کیس ڈالتے ہیں، اور اس کو بھی آپ پہلے اغوا کر کے اور پھر اس کو جیل میں ڈال کے اس کے اوپر یہ کیسز بناتے ہیں. ایک وقت تھا، ایک زمانہ تھا، ہم پولیٹیکل کلاس سے امید کرتے تھے کہ پولیٹیکل کلاس میں ایک ریزسٹنس باقی رہتی تھی. اسی ریزسٹنس کی وجہ سے ہی مارشل لاء آ جاتا تھا، کیونکہ کچھ چیزیں ایسی تھیں جو پولیٹیکل کلاس کرنے کو تیار نہیں ہوتی تھیں. آج الحمدللہ اتنی فیسیلیٹیشن ہے کہ مارشل لاء کی ضرورت نہیں ہے، چونکہ ایسی کوئی چیز، ایسا کوئی اقدام نہیں ہے جس کو آج پولیٹیکل کلاس منع کر رہی ہے. آپ نے پاکستان میں ایکس بند کرنا ہے، ہم حاضر ہیں. آپ نے انٹرنیٹ بند کرنا ہے، ہم حاضر ہیں. آپ نے لوگوں کو اغوا کرنا ہے، ہم حاضر ہیں. آپ نے ملٹری کورٹس میں ٹرائل چلانے ہیں، ہم حاضر ہیں. آپ کو یہ ڈر اور خوف ہے کہ کوئی جج آزادانہ فیصلہ کرتے ہوئے شاید ملٹری کی کسی پالیسی یا کسی اقدام کے آڑے آ جائے، تو ہم آئینی ترمیم کرنے کے لیے حاضر ہیں. اگر اس کے لیے آپ کو ہماری صفوں میں پارلیمنٹ میں گھس کے گرفتار یا اغوا کرنا پڑے پارلیمنٹیرین سے سینیٹرز کو اور ان کے تحت قانون سازی کروانی پڑے، ہم تب بھی آپ کے لیے حاضر ہیں. اگر آپ نے میڈیا کو سینسر کرنا ہے، صحافیوں کو غائب کرنا ہے، ہم اس کے لیے بھی حاضر ہیں. تو کسی چیز کے لیے اگر آج پولیٹیکل کلاس پاکستان کی منع نہیں کر رہی، تو ہمیں مارشل لاء ایکسپلیسٹ ٹرمز میں لگانے کی ضرورت نہیں ہے. عملی طور پہ ہم سارے اس کو سفر کر رہے ہیں، اور یقینی طور پہ ہم سارے اس وقت میرے خیال میں جو اپنی ذاتی کانشیس کے حوالے سے یہ کہتے ہوں گے کہ جو پی ٹی آئی کے ساتھ ہو رہا ہے وہ بہت غلط ہو رہا ہے. مگر دیکھیے، ہم جب یہ بات کرتے ہیں تو ہم اتنے نائیو نہیں ہیں کہ ہمیں اس بات کی امید ہے کہ جب پی ٹی آئی پاور میں آئے گی تو سب کو انڈو کر دے گی. وہ شاید چاہے گی کہ اب ہم پاور میں آ گئے ہیں تو اب یہ جو نئی ایکویشن ہے جہاں آپ کو آربیٹری فورس اور ابیوز آف فنڈامنٹل رائٹس کا پورا اختیار حاصل ہے، اب اس کو ہم اپنے بینیفٹ کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور تب پیپلز پارٹی اور نون لیگ مار کھا رہی ہوگی اور ہم ان کے لیے رو رہے ہوں گے. تو ان سینیریو کے اندر لاسٹ منٹ آپ لوگ ہاں، اس سینیریو کے اندر میرے خیال میں ایک بہت پریکٹیکل بات کی ہے جگنو موسن صاحبہ نے، اور وہ یہ ہے کہ اس وقت ہماری پولیٹیکل کلاس اور ہماری اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ نہ مقامی میڈیا کے پریشر میں ہے، نہ مقامی سول سوسائٹی کے پریشر میں ہے، نہ مقامی عوام کا ہزاروں کا مظاہرہ ڈی چوک پہ ہو جائے اس کے پریشر میں ہے. ہاں، چونکہ ہم ایک ایسا ملک ہیں جو قرضوں پہ چلتا ہے، جو لونز پہ چلتا ہے، جو سبسڈیز پہ چلتا ہے، جو جی ایس پی پلس پروگرام پہ چلتا ہے، تو شاید اگر کوئی غیر ملکی، کوئی بیرونی ملک سفارش آئے، کوئی پریشر آئے، کوئی زور آئے، تو ہم وہ کام کر دیں جس کو کہنے کا ہمیں ہمارا آئین خود پابند کرتا ہے. تو انفارچونیٹلی ایز انفارچونیٹ اٹ از، ہمیں یہ ایفرٹ ضرور کرنا چاہیے کہ ہمارے سرکل آف انفلوئنس میں اور سوشل سرکل میں جہاں جہاں ہمارے روابط ہیں، ہم ان ہیومن رائٹس وائلیشنز کو ہائی لائٹ کریں تاکہ ہم یقینی بنا سکیں کہ ادریس خٹک اور باقی جتنے بھی ایسے شہری پاکستان کے ہیں جو انکانسٹیٹیوشنلی جن کا ٹرائل ہوا ہے اور جو جیلوں کے اندر ہیں، ان کی فی الفور آزادی ممکن کرائی جا سکے. آخر میں یہی کہ اس پیغام کے ساتھ کہ جو ادریس خٹک صاحب کا خاندان ہے، جو ان کی بیٹیاں ہیں، وہ مشعل راہ بھی ہیں اور ہمارے لیے انسپریشن بھی ہیں، اور ہم سب دعا گو ہیں کہ جلد ان کی رہائی ہو. Thank you so much, Imran bhai. Thank you so much. And with this, we move on to our next speaker. Amar bhai, unka agla session tha, but he has to leave early, so he's going to speak now. So over to you, Amar bhai. 5 minutes ہیں آپ کے پاس, please. جی السلام علیکم خوشحال بھائی, تھینک یو سو مچ. آئی ہوپ یو کین ہیئر می ویل. جی آپ کی آواز آ رہی ہے. جی بالکل. جی آپ کا بہت شکریہ, تالیہ صاحبہ کا, گل اللہ صاحبہ کا, روشن صاحب کا, آپ لوگوں نے یہ ایونٹ کیا, کیونکہ بہت ایک جو امپورٹنٹ چیز ہے لوگ بھول جاتے ہیں کہ جو ریاست کی کوشش ہے جب بھی یہ مسنگ پرسن کرتے ہیں, لوگوں کو اٹھاتے ہیں, اغوا کرتے ہیں, ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ لوگوں سے ان کا حافظہ چھین لیا جائے. لوگ جب پبلک ڈومین سے نکل جائیں گے تو پھر شاید ان کے بارے میں کوئی بات کرنے کے لیے نہیں ہوگا, ان کو یاد کرنے کے لیے نہیں ہوگا. اور پارٹ آف دس اسٹریٹجی, یہ جو اتھارٹیرین اسٹیٹس کی اسٹریٹجی ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ لوگوں کو میموری سے ہٹا دیا جائے, میموری وائپ آؤٹ کی جائے. تو ریممبرنگ از اے ریولیوشنری ایکٹ, خاص طور پہ ایسے موقع پر جہاں پہ لوگ بھول چکے ہیں چیزوں کو. فرگیٹفلنس جو ہے وہ ایک بڑی عام ایک بیماری ہے,
اس میں مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے جگنو محسن صاحبہ نے حسن ناصر شہید کا ذکر کیا، جو کہ کمیونسٹ پارٹی کے شہید تھے، پاکستان کے شاید پہلے مسنگ پرسنز تھے جن کو 1959 میں اٹھایا گیا، ٹارچر کیا گیا. اسی طرح پوری ایک داستان ہے پختونخوا میں، بلوچستان میں، جو اگر بدترین آپ نے دیکھنا ہے ہماری ریاست کی شکل تو پھر ظاہر ہے آپ کو بنگال میں جانا پڑے گا. 1970-71 میں پچھلے دنوں میں کچھ بنگلہ دیشی ساتھیوں سے مل رہا تھا، اور جو کچھ کیا گیا وہاں پہ بندہ حیران ہو جاتا ہے. مطلب شرمندہ بھی میں خیال کافی نہیں ہے لفظ، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اپنے شہریوں کے ساتھ، یہ اس وقت بنگلہ دیشی نہیں تھے، مطلب کسی کے ساتھ بھی نہیں آپ کو کرنا چاہیے، لیکن اپنے شہریوں کو جس طرح اٹھایا گیا، مارا گیا، اور ایک طرح سے وہ حالات پیدا کیے گئے جس کے اندر پھر ملک ٹوٹے، اور جو ہتھیار ڈالے اور جو جھکے وہ سویلین نہیں جھکے، وہ سویلینز نے نہیں توڑا، وہ انہوں نے ہی توڑا جو آج خٹک صاحب کو یا خٹک صاحب جیسے لوگوں کو، دانشوروں کو، انسانی حقوق کے جو ہمارے ایکٹیوسٹ ہیں ان کے اوپر غداری کے فتوے لگا رہے ہیں، ان کو وہ فیصلہ کر رہے ہیں کہ جی کون پیٹریٹ ہے کون نہیں ہے. میں اسی بات کو تھوڑا سا ایمفسائز کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ایک اتھارٹیرین رجیمز کا، جو ملٹرائزڈ رجیمز ہیں ان کا ایک طریقہ واردات ہے کہ وہ ایک طرف ملک کو بیچ رہے ہوتے ہیں. کس کو نہیں پتا 1950s میں سیٹو سینٹو کیا تھا؟ آپ نے پوری اپنی سوورنٹی جو ہے وہ بیچ دی امریکہ کو. اس کے بعد کس کو نہیں پتا کہ 1980s میں آپ نے کیا کیا افغانستان میں، کس کی جنگ تھی، کس کے نام پہ آپ نے جہاد کیا. کس کو نہیں پتا کہ 2001 میں آپ نے کس قسم کی جنگ کی افغانستان میں. کس کو نہیں پتا ڈرون حملے کس کی اجازت کس نے دی. تو وہ لوگ جنہوں نے بار بار پیسوں کے لیے، ڈالرز کے لیے، جس کو آپ لوگ پختونخوا میں ڈالری جنگیں کہتے ہیں، ان کے لیے پاکستان کی سالمیت کو بیچا، وہی لوگ آج جو پروفیسرز ہیں، ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ ہیں، ڈیموکریٹک ورسز ہیں، جرنلسٹ ہیں، ان سب کے اوپر یہ الزام لگا رہے ہیں کہ جی آپ لوگوں نے ملک کو بیچ دیا، آپ لوگ فورن ایجنٹ ہیں. اربوں خربوں ڈالر آپ کو باہر سے آئے ہیں، آپ لوگ کس کے ایجنٹ بن کے کام کرتے رہے ہیں. پہلے برطانوی سامراج کے دوران آپ کس کے ایجنٹ تھے، آج امریکی سامراج کے دوران آپ کس کے ایجنٹ ہیں، ساری دنیا کو پتہ ہے. لیکن تانے ہمیں سننے پڑتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہم کہہ رہے ہیں کہ یار ملٹرائزیشن ختم کر کے آپ ایجوکیشن کا بجٹ بڑھاؤ، آپ ملٹرائزیشن ختم کر کے آپ صحت کا بجٹ بڑھاؤ، ملٹرائزیشن ختم کر کے آپ ڈیولپمنٹ کا بجٹ بڑھاؤ. یعنی یہاں پہ نوجوانوں کو کوئی مستقبل دو، پاکستان کے نوجوانوں کو، ہمارے نوجوانوں کو. یہی بنگالی بھی کہہ رہے تھے اس وقت جو پنجاب سے، پختونخوا سے، بلوچستان سے، سندھ سے آوازیں بنگالیوں کے حق میں آئی تھی، وہ بھی یہ کہہ رہی تھی کہ یار پاکستانیوں کو کوئی مستقبل دو، اس سے پاکستان مضبوط ہوگا. لوگوں کے اوپر غداری کے فتوے لگانے سے، انہیں غائب کرنے سے، ان کے اوپر ملٹری آپریشنز کرنے سے پاکستان مضبوط نہیں ہوگا. میں بس اینڈ میں یہ بات کرنا چاہوں گا کہ آج جو ساری باتیں ہوئی ہیں، آئی تھنک اس میں ایک ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ گراؤنڈ پہ آج بھی خٹک صاحب کے بہت سارے دوست، بہت سارے ساتھی وہ کام کر رہے ہیں. ان کی انہوں نے جو ہمیں راہ دکھائی ہے وہ ایسے نہیں ہے کہ ایک دم سے ہمارے نظروں سے ہم اوجھل ہو جائے گی یا چھین لیں گے. ہم انسپائرڈ ہیں ان سے، اور ان سے پہلے بھی جو لوگ آئے ہیں ظاہر انہوں نے خٹک صاحب کو انسپائر کیا تھا. اور ہمیں اپنی جو ایکٹیویٹیز ہیں آن دا گراؤنڈ ان کو ہمیں کوآرڈینیٹ بہتر کرنا ہے. یہ کوآرڈینیشن کے مسئلے آ رہے ہیں گراؤنڈ کے اوپر، ورنہ جگہ جگہ آپ کسی یونیورسٹی اسٹوڈنٹ سے بات کر لیں، لاہور کے اندر، اسلام آباد، بلوچستان، پختونخوا تو آپ چھوڑ دیں، ہر جگہ لوگ جو ہیں وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک جنتا ہے، وی آر لیونگ انڈر این آکوپائڈ کنٹری، وین آکوپائڈ کنٹری. تو ان کی جو ویلیو ہے، ان کے جو الزامات کی، وہ صفر ہے، ان کو کوئی نہیں مانتا. اور جو ابھی 2-3 دن پہلے ہوا اس کے بعد تو بالکل ہی ختم ہو گیا ہے. خوشحال بھائی آپ کی پارٹی کے شہید ہیں اتنے زیادہ پچھلے 1 سال میں، اور آپ کے چیئرمین کو گولیاں بھی ماری گئی تھی. سو آئی تھنک آئی جسٹ اینڈ بائی سیئنگ وی نیڈ ٹو کوآرڈینیٹ آن دا گراؤنڈ. آئی تھنک ہم فائٹ بیک کر سکتے ہیں، اور یہ جو آج ہو رہا ہے یہ ریممبر کرنا بہت ضروری ہے. اور اس پروسیس کو ہمیں گراؤنڈ پہ آرگنائزیشن کے ساتھ جوڑنا پڑے گا، لوگ کو آرگنائز کرنا پڑے گا، اینڈ انشاءاللہ ان دا لانگ آرک آف ہسٹری دا پیپل ول ون. تھینک یو. Thank you Kushal? so much. Gigi. Yeah, thank you so much, Amar. Peter, is your mic on? Can you turn on your mic? Gigi. Ji, Roshan, can you hear me? Yes, we can hear you. Please Peter, continue. Yeah. So our next speaker on the panel is Mr. Peter Thatchell. He's a human rights defender for 6 decades, and he's the director of the Peter Thatchell Foundation.
Can you hear me? Peter, can you turn on your camera? Peter, can you hear us? I think his connection has a problem. Yeah. Okay, Sam. Ji, Roshan, ji. Yeah, Sam, can you hear us? Can hear you perfectly. Okay. So Sam, maybe you can go next if you turn on your camera and the mic. I'll just briefly introduce you. Sam is a former head of the International Commission of Jurists and currently Executive Director of Physicians of Human Rights. And Sam is a longtime friend of Idris Khattak. And he's been very helpful, instrumental in advocating for Idris' release and providing critical support to our efforts. Over to you, Sam. Thank you very much. It is good to see so many people interested and supportive of Idris's case, but of course, I absolutely wish that we didn't have to be having this conversation right now. The treatment of Idris, I think, has been something that has sent a very strong signal about the way the Pakistani government has treated human rights defenders, especially human rights defenders who have criticized the work of the military human rights defenders who have had such long-standing ability to work with international organizations. I met Idris when I was at Human Rights Watch, and then we worked together when I was at Amnesty International. And so there is definitely a case that managed to send a signal to the human rights community in Pakistan that that nobody was going to be safe from the military's anger. The case itself and the trial were hugely problematic and continue to be problematic. So as we've heard, I think already today, really the question now is what can we do to end this ordeal for Idris? As a person who does not deserve to be treated this way, but also as an indication of how the Pakistani government is moving forward. I think this has been a very difficult case. You said that I had been instrumental, but the truth is there's very little. I have raised this case with the Pakistani government at every meeting that I've had with them over the course of several different governments that have come into power. And I think really the question right now is what can we do to help Idris's case? Obviously, the first and most important thing that you are all doing right now is to ensure that this case continues to be on the agenda, that Idris is not forgotten. But looking ahead, I think we have to look to see if there is any possibility where we can influence the US government. Obviously, the new incoming US government is very difficult for us to figure out what their agenda is, but maybe that gives us an opportunity to raise this issue and to continue to utilize the instruments of the United Nations in particular to highlight this case and to press the Pakistani government to end its harassment and persecution of Idris. So for people like me in the human rights NGO community, this is the case that still is of high significance. And looking ahead, the idea is, and I hope that we among the Western-based human rights organizations can coordinate our activity and to cooperate with Idris's supporters in Pakistan to try to raise pressure inside and outside the country. Unfortunately, that remains the only way forward that I can see right now. But it is so important to be having this discussion to ensure that the pressure remains, that Idris's case is not forgotten,
And I hope that Idris himself becomes aware and knows that he is with us in our hearts and in our minds. So I'll stop there. I very much look forward to hearing what possibilities are suggested and how we can coordinate and collaborate. Thank you so much for being here with us and for speaking and for everything that you've been doing for Idris Khattak and for his case. And with this, we will conclude this panel for now. We are 10 minutes over the allotted time. There have been some shuffles within the panels because we have a lot of speakers and some speakers have had other commitments that they needed to get to. We also have a video message from Iman Mazari, and which we might be able to play towards the end of the conference. She has been busy with Matiullah Jan's case and was at Atiala jail today. And I will conclude my session by inviting Talia to thank the panelists, and with that, we then move on to Roshan for his panel. Over to you, Talia. Thank you. Thank you, everyone, for your words of solidarity and for giving us suggestions on what we can do next. And there was something very nice mentioned by Amar Ali Jan, that remembering is a revolutionary act, and that is what we are doing right now. So I'm very, very grateful that we are remembering Idris Khattak, and and hopefully we can set a precedent for other cases. I'm very grateful, and I look forward for support, and inshallah we can coordinate better for the future. Thank you, Talia. Thank you so much, Khushal, for conducting this panel. And by the way, Khushal has been one of the most helpful people in this case from day one. So with this, we're going to start the next panel. And the first speaker, I would like to invite Peter Tatchell. Peter is a legendary human rights defender with 6 decades of activism. Peter is the director of Peter Tatchell Foundation. And from day one, Peter has been advising and assisting me with Idris Khattak's case. His unwavering dedication to human rights continues to inspire and guide our work. He's a hero for many, and I'd like to invite Peter now. The mic is yours. Thank you very, very much. I'm very honored to join you today, but very sad that we have to have this further meetup to discuss Idris's case. He should have been released a long, long time ago. But the fact that we still care about him, that we are continuing the fight, shows that whatever Pakistan does, we will not give up until Idris is free. So, as I've known and learned, Idris is a very esteemed human rights defender. He has a long history of defending the human rights of others. And now he needs us to defend him. He has been imprisoned under dire conditions for over 5 years, following 7 months of extrajudicial disappearance. And his unwarranted incarceration exemplifies the blatant disregard for legal norms and human rights of the Pakistani government, in particular, the lack of fair and open judicial process, the right to a free and open trial. That has not happened in Idris's case. And of course, he is just one of many, many, many people who've suffered similar fates. I'm very mindful of the thousands and thousands of people, among other places in Balochistan, who've been similarly disappeared, tortured, and held without trial. We all know that Idris was abducted in November 2019, and he only resurfaced in military custody, I think it was about 7 months later, with false allegations of espionage. I mean, clearly, Idris is not a spy. He's never been a spy. Espionage is not his game. His game is human rights. We all know that. The Pakistani government knows it. International human rights organizations know it. So he must debunk that allegation for the nonsense that it is.
Now, despite the lack of any concrete evidence, despite the lack of an open, fair trial, Idris was sentenced to 14 years imprisonment by a military court. And as we know, often these sentences are for a fixed term, but then towards the end, people end up being faced with new charges and detained further again and again and again. And this again is symptomatic of the lack of rule of law and judicial process in Pakistan, which is hitting Idris very hard, but which is also affecting many hundreds, even thousands of others. We know that a military court is unfit for a civilian human rights defender. Idris is not a military personnel. He's not a soldier. He's not involved in the military in any way. So trying him in a military court is totally outside the norms and standards that we expect. We're also very aware of the inhuman conditions of Idris's incarceration, with his pre-existing health conditions have worsening. It makes his release even more essential. And at least at the interim, he must get the necessary medical treatment that he requires. I'm very conscious that his daughters, Talia and Shumesa, have expressed their own profound personal distress over their father's health, the lack of medical treatment, his declining health, the struggle with diabetes, high blood pressure, all exacerbated by the harsh conditions of his detention. We're also very mindful that the international community, including UN special rapporteurs and working groups, have acknowledged the severity and injustice of Idris's detention, pointing to the fact that this is symptomatic of what is happening to so many human rights defenders and campaigners in Pakistan. So we gather today to not only demand justice and freedom for Idris, but also to call for systematic changes within Pakistan to ensure there is an open, transparent, and accountable judicial system where the rule of law is upheld and where people seeking to defend human rights are not treated in this way. You know, it's really vital that we defend Idris primarily for his own sake and that of his loved ones, but also for the sake of all others in a very similar situation. To the Pakistan government, I say, it is absolutely crucial for your credibility and reputation, for your position in the Commonwealth and the wider international community, that this grave injustice is rectified promptly and swiftly. And that means Idris should be released, and if there is to be a further trial, let that happen, but an open trial in a civilian court, adhering to international human rights and judicial procedures and principles. I am very confident that if there was that open, free, fair trial, that Idris would be found not guilty. And the fact that Pakistan will not allow it is proof and evidence of the dodgy case which they have against him. So from today's webinar, I say, let our collective voice be heard. Let us be the beacon of hope for Idris and his loved ones, and for all those who fight for human rights in Pakistan and worldwide. For me, personally, Idris is a human rights hero. I stand with him and his family and say to the government of Pakistan, set him free now. Thank you. Thank you so much, Peter. Next, I'd like to invite Declan Walsh. Declan is the Chief Africa Correspondent for the New York Times. He is a renowned journalist and the author of The 9 Lives of Pakistan. Previously, he was the Bureau Chief of Pakistan Afghanistan before he was forced to leave the country, or in other words, kicked out by the ISI. A friend of Idris Khattak, Declan has been a supporter of efforts to secure Idris's release, providing assistance from the early days of his disappearance. Over to you, Declan.
Thanks very much, Roshan. I'm truly delighted to have a chance to raise my voice to speak about Idris, someone who I worked with frequently in my capacity as a reporter when I was based in Pakistan, mostly during the Musharraf years and for about 5 years after that. I'm also delighted to be with so many distinguished fellow panelists and some familiar faces in this show of solidarity. I guess when I think of Idris and what he and his work represented, I think of someone very much who was, who stood up for minorities, particularly in the Northwest, who was largely an incredibly courageous person, who was, if not fearless of power, certainly who was unafraid to challenge power. But I also think of someone who, in his work, was able to, or has been able to operate in the limits of, I guess, what was possible or deemed to be possible at that time. I guess what we sort of, between people in civil society and journalists, might refer to as the rules of the game. And I think that his unjustified detention, the way he's been treated in the military justice system, really shows just how far, to my mind anyway, those boundaries have been pushed in Pakistan. Idris's case seems to me to be an embodiment of those changes, those unwanted changes. It seems to be a consequence of the sort of untrammeled impunity that parts of the security system now enjoy. And it's his case to me represents a steep erosion, not just of the rule of law in Pakistan, but also, if you like, norms that applied, that provided some degree of protection to people like him in extremely difficult and challenging, but equally essential work that they were doing. When I was thinking about what to say, it struck me that it's not just, of course, in Pakistan at the moment. I'm speaking to you from where I'm currently based in Nairobi, and a few miles from where I'm sitting. There was a senior opposition, in fact, probably one of the most senior opposition figures from Uganda, a man called Kizza Besigye, who was picked up off the street here in Nairobi, driven across the border hundreds of miles into Uganda, where he has been arraigned in a military court, facing charges of destabilizing the Ugandan state. That, of course, will sound depressingly familiar to the people on this call, with the added element, I guess, of transnational repression. It really brings it home to me that increasingly, unfortunately, we see that it's not just rights that don't matter, but also even borders don't matter. Idris is a human rights defender, but for journalists, including those with the international media like me, we are more restricted than ever in our work in the countries where we are. When I was in Pakistan, I was able to report fairly freely across most of KP, in a large part of Balochistan, even in corners of what was then known as the Fatah. As I understand it, these days, foreign reporters struggle to even get outside the main cities in Pakistan. I see similar patterns in other places where I've reported, in Africa, in the Middle East. I spent 5 years living in Egypt and never once set foot on the part of the Sinai Peninsula where insurgency was going on. And the consequence of that, the closing of the space that's available for those of us from the outside who want to tell those stories, is that I think it leaves us even more reliant than ever on the voices of those courageous civil society people who live in those areas. As we see with Idris, they are also being silenced. Personally, I see this as a product of a broader political tide that that certainly includes the United States, and now unfortunately is spreading across Europe as well, this authoritarianism that has been emboldened by a populist politics. I don't claim to be a great expert in what's going on in Pakistan at the moment, but you can see some elements of that. And to me, people like Idris Khattak are suffering the greatest and the most heartbreaking consequences of that right now. But I feel that all of us will ultimately pay for it. Thank you very much. Thank you so much, Declan. Next, I think we'd like to invite Mari Sarmat. She's a journalist
Editor South Asia at New Wave Global. Over to you, Mavi. माधवी, आपको अपना कैमरा ऑन करना पड़ेगा फिर भी. Yes, I just I hope you can hear me because I've just unmuted myself. Thank you very much. सबसे पहले तो I want to express my solidarity with Talia and her sister, and salute to your struggle. Really, if I put myself in your shoes, it's I just cannot. It suffocates me. So I just cannot even imagine what you're going through. And it's and also salute to all those people who have been standing with you and persevering with it. It's a very, very difficult situation. No one can imagine of going through this, but you are going through this, and you're not just going through this, but with dignity and with a lot of mettle, which counts a lot. So thank you very much for standing up for a human rights issue that is an issue that should be that we all should be concerned about. So I would just, because time is very little, and I know you are rushing, and there are so many speakers, and we are already late, so I will not be very long, because most of the things that I want to say have already been said anyway. I would just emphasize 2 points. One of them is, the first and the foremost, is the human rights aspect of the civilians' trials in the military courts, and how these trials have been used to further violate people's rights, especially the freedom of expression in Pakistan. The civic space that has already shrunken to almost nada has been under attack, and the various tools that are being used, the most formidable tool is the military courts. Idris Khattak's case has been made one of the warning signs for all of the dissenting voices in Pakistan. The second thing that I want to emphasize is the legality, the right to fair trial, the procedure, those legal details about the military, the civilians' trials under the military code. So about the first point, the civic space, how the civic space is being violated and being shrunken and being attacked, is there are various points. One is individuals are being made an example and used as the chilling factor for the others, so that the silence prevails. The second is a very important one, that is the phenomenon of enforced disappearances is being given a cover through these trials. We'll come to the legality of these trials, and various speakers, almost all of the speakers, have spoken about it. There are no legal, there are no moral, there are no ethical, there are no constitutional, justifications for the civilians being tried under the military courts. But the problem here is that these illegal, unconstitutional, immoral, unethical trials are being used not just to curb the freedom of expression and other freedoms, but also to give cover of the crimes of the military establishment. As the couple of speakers before me have already pointed out, that the military establishment, the generals, have already, I'm so sorry about this, have already confessed and admitted
to the existence of the internment centers and the happenings of the enforced disappearances on their watch in the courts of law, in the Supreme Court of Pakistan. So there is no doubt, we don't have any doubt in our mind that enforced disappearances are happening in Pakistan, and they are happening, they are being conducted by the military, under the watch of the military or on the orders of the military. These enforced disappearances, how these enforced disappearances are being, given a legal cover through these trials is the Idris Khattak case is the glaring example of that. For various months, and I think close to a year or maybe a year, we did not know where he was. This was a enforced disappearances case, and several human rights organizations gave repeatedly issued statements to demand to know the whereabouts of Idris Khattak, if not free him. And this is just one case. Many other missing persons suddenly appeared in either, they appeared in different jails, or we came to know that they are being tried under the military courts. This is how the enforced disappearance. So there is no justification of why for over a year, Idris Khattak and others, their whereabouts could not be ascertained. And this time before the trial, when these people are being disappeared, is crucial in terms of the right to free trial as well. The human rights violations are, they are there, but another human right that is violated is the right to free trial, because the entire case is often, I say with a lot of care, often in these cases, I have not been involved directly in any of these trials, but I have read hundreds of reports on these trials in Pakistan. And one thing is common is that often these cases are based on the confessions of the convicts or the persons under trial. And these confessions, you cannot shirk off the impression that these confessions are, they are gotten through duress and torture. And this torture, in many of the missing person cases, enforced disappearance cases, are the physical, very, very brutal physical torture. Those four, you remember those four bloggers who were, I think in 2019 or 20, probably I'm messing up the year, but the Vikas Goraya, the Asim Saeed, so there were four bloggers. When they, and Salman Haider, when they got out, almost all of them have spoken about how brutally they were tortured. And we know of this fact because many mutilated bodies, especially of the Baloch youngsters, have been found on the streets after remaining missing for several years in many cases. So we know that this crucial period before the trial, when the people have gone missing, can be used and is used for physically torturing, mainly to get confession. Also, an important aspect of these trials is that it's the heavy and thick curtains of secrecy. Under these trials, most of the times the people under trial do not know the nature of the charges on them. Even their lawyers have very difficulty, a hard time ascertaining what are the exact charges. And I have read this in a recent report at the Wilson Center, which was written by a Pakistani journalist, by the way, Bakir Sajjad, our friend and colleague from Dawn. He writes in that report that, and he interviews many lawyers who have represented many clients who are being tried under the military courts. This report is quite revealing.
He hasn't, I don't believe he has interviewed the lawyer of Idris Khattak, but he has interviewed many other lawyers who have been or are representing different people, different civilians who are being tried under the military code. So there's a plethora of procedural, illegalities. Things might be according to the books, according to the letter of the law, but then we need to change the letter of the law, because the spirit of justice, if the letter of the law does not agree with the spirit of justice, there's no justification of that law. So I don't care if the civilian trials under the military code are according to the letter of law in Pakistan. I don't think they are according to the spirit of justice and according to the spirit of the Constitution of Pakistan. They not only violate the universally accepted human rights and fundamental freedoms, they also contradict the Constitution of Pakistan, which requires in the first 40 acts the equality of every citizen before the law. And by the way, the international human rights standards on which Pakistan has been signatory. Pakistan has been signatory to these covenants, ICCPR, Human Rights the Declaration, Human Rights Charter of the United Nations, etc. Undisputedly, Pakistan has ratified those international covenants. According to these covenants, all of them, the common thread that runs through them is even if a person is convicted, every convict has the right to fundamental freedoms. And the first and the foremost fundamental freedom is the right to dignity and respect. And that involves the right to healthcare, that involves a right to well-being, right to meet with the family, right to talk to the family, right to decent living conditions. All these fundamental rights which have been part of the Universal Human Rights Charter and part of so many Pakistan's own laws. We need to examine how these fundamental, basic laws are they being observed while the civilians are being tried under the military codes or not. Sorry to interrupt. I think we should maybe if in 1 minute you can wrap up, because we only have 12 more minutes remaining in this panel. I'm done. I'm done. I will just wrap up. I think I have made my point that there is the lack of legality, there is a lack of transparency, and there is brazen violation of human rights and fundamental freedoms on which Pakistan is a signatory. So I will just wrap up by saying that although I agree with Jugnu when she was saying that the entire political class is compromised and there is no space for the collective action, but I would also assert that we as human rights advocates do not have the luxury of being frustrated. We do not have the luxury of being pessimists. We do not have these luxuries. We have to carry on. We have to carry on the burden of doing what we are doing, what we have to do. And what we have to do is continue. As a couple of speakers before me were saying, first and foremost, we have to keep these cases alive. Idris Khattak case is one of them. We have to keep them alive so that it remains on the agenda. And then we have to carry on in order to make sure that all these cases are not just are on agenda, but the legality and the fundamental principles of justice and human rights are adhered to. Thank you very much. And I thank you, Gulalai and all the organizers. And once again, solidarity with you, Talia. Thank you so much, Mavi. Next, I'd like to invite Sonia Markova. She's a human rights researcher and former human rights officer with the United Nations Assistance Mission in Afghanistan. Sonia has also worked with Amnesty International's Pakistan and Afghanistan teams. Sonia, you have 5 minutes. After 4 minutes, I'll give you a reminder. So over to you. Thank you.
Thank you so much, Roshan. And again, I'm also very honored to join Idris' family, his brave daughters, Talia and Shumaisa, and the colleagues and friends of Idris in this special Solidarity Conference calling for the release of Idris Khattak. Firstly, I would like to start also by, like other speakers, recognizing and to pay tribute to the very important human rights work that Idris has been carrying out bravely for many years before he has been abducted and imprisoned by the Pakistan military. I actually know also personally Idris since 2008 when I was working at Amnesty International, and at the time when I was documenting human rights violations in the tribal areas, including enforced disappearances. And Idris' contributions to documenting and supporting victims of enforced disappearance and other human rights violations has been essential, as well as his advocacy for the rights of the Pashtun minority communities. Also, I would like to express my admiration to Idris' daughters, to Shumaisa and Talia, who I had the opportunity to meet also, and to congratulate them for their bravely standing for Idris and speaking up. It's not been, I know it hasn't been very easy, it's very difficult for the family, including the psychological impact. Everything that Idris has been subjected to is it also has impacted them. And therefore, it's really important to see that support that from the wider human rights community in Pakistan for the campaigning. I would like also to start really that human rights work, the documentation, reporting, campaigning against human rights violation is not a crime. It's actually universal human rights that's protected by the Universal Declaration of Human Rights. Human rights defenders should never face retaliation for their work and pay such a big price. Their work is beneficial for the whole community. It's also essential for fighting extremism, for ensuring peaceful and resilient society. So Idris' work has been essential for this as well. He should never have, as a human rights defender, should have never been arrested or convicted for his activism. It's his own right. It has been recognized by many UN special rapporteurs and experts from the Working Group on Disappearances, the Special Rapporteur on Freedom of Association and Assembly, on human rights defenders, on freedom of expression, on torture, on counterterrorism and human rights, among other UN experts, that Idris has been subjected to numerous human rights violations in retaliation to his human rights activism through the whole experience since he was enforced disappeared and subjected to the unfair trial by the military court. And as such, his detention and conviction has been recognized as being unlawful, and the UN experts have repeatedly called for his release. What Idris has been experienced since he's been taken in the custody of the military is what also has been explained by the special rapporteurs as part of a systematic abuse of counterterrorism and security laws that conflates human rights work with criminal activity. And through this, putting him in the system of the military court not only deny his basic human rights, but also is a strategy to evade accountability for the crimes Idris has been subjected to, such as enforced disappearances, as some of the speakers just has said. And through that, the authorities justify their unlawful actions and cover up for their violations. Again, the violation inflicted on Idris, that doesn't impact only him, but causes immense suffering on his family, which in some cases has been recognized that may amount to torture. And also that the experience and the example of Idris is sending such a wide chilling effect to everyone in the human rights community that has been also said by the speakers. And again, it violates the rights of human rights defenders. Unfortunately, again, as been highlighted during the conference, what Idris has been experiencing is a widespread strategy to silence human rights defenders and dissenting voices, and is seen increasingly around the world today. It's part of what's been described by UN experts of the growing anti-rights narratives and rising of authoritarianism and the backsliding of democracy we see around the world.
arbitrary detention of peaceful activists, human rights defenders, and protesters has been used as a tool to silence and intimidate civil society globally, and it became the tool of the governments around the world. Sorry to interrupt. It would be great if you can wrap up in 1 minute so we can invite the other ones. Yes, sure. So again, just to reiterate that I say in solidarity with the family, with activists of Idris, of human rights defenders in Pakistan, and reiterate that he should be released. He should not have been convicted, and he deserves justice. He deserves actually access to remedy for the violations he has suffered. He deserves reparations, and his family deserves justice. So I join you all today in solidarity also to call for the release of Idris Khattak. And as part of the international community, stand also with you, and please let us know how we can continue supporting you. Thank you very much. Thank you so much, Sonia. Next, I'd like to invite Diane. Diane is the protection coordinator for the Asia-Pacific region at Frontline Defenders. She has been actively supporting human rights defenders across the region. For many, she's a legend. She's taken up some very challenging cases. And with Idris, from the very first month, when he was disappeared in 2019, she has offered consistent and invaluable support to Idris' case and his family in multiple capacities over the years. Over to you. Thank you. As has been said, complete solidarity with Idris's family, with Gulalai and so many other defenders that I can see in this space who have been just invaluable in supporting both Idris's case, but also so many other cases. And I think for us, monitoring the violations in Pakistan against human rights defenders, the cost to the state is minimal or zero. As has been said repeatedly, the state is getting away with it, and they're doing it by leveraging their own geopolitical spaces, their power, their ability to negotiate with the international community. And Idris's case is not unique. It is unique in that we know his name, the international community, he is known, his work is known, he has the profile, and as has been said before, it is emblematic in the blatancy of it and the message that it sends, not only to him and his family as a clear punishment, but the cost to all the human rights defenders in the face of international silence. And I think it is this cost that is borne not only by human rights defenders and their families, but also the communities they represent. When we do these acts of resistance in terms of forcing memory and finding ways to increase that cost, we also do so on behalf of those communities that are silenced, that Idris represented in his work. And I think for Frontline, that is critical. The state has exacted the heaviest penalty on human rights defenders, their families, the community, and the movement with no cost. Their proxies and functionaries continue to operate with gay abandon. From his disappearance to being found in state custody and the trial, this is not the only case. And since then, in the last 5 years, we've seen horrific examples of abuse and violations by the Pakistani state. And this violence is physical, it's online, and it's also structural. And it's not unique to Pakistan. It is the way powerful states in the sub-region certainly have been operating. It is the way they are also metastasizing this violence in other parts of the world as examples that are followed by other governments. And I think the real lack is that human rights defenders in country and families are expected to raise their voice at such huge risk, as Idris shows by his own example and his family's example, with virtually no support. So I think from Frontline side and as an activist, for us, it is that we need to keep raising our voices, but we also need to be raising them with those who remain silent in the relative comforts of their own spaces, and expect human rights defenders to do this at huge personal and physical cost to themselves and their communities. But thank you so much for organizing this space, to all of you, and I'll end there.
Thank you. Thank you so much, Diane. And you've been extremely helpful from day one. Next, I'd like to invite Francesca Marino. Francesca is a journalist, writer, and expert on South Sorry Asia. for interrupting you, Khushal. Francesca, if you don't mind, can we have Talpur Sahab? Talpur Sahab has really bad internet connectivity and he might not be able to stay connected for long. So can you please bring in Talpur Roshan? I'm so sorry, Francesca. I'm really sorry. Francesca, is that fine for you? Okay. So next, I'd like to invite Mir Muhammad Ali Talpur. He's a dear friend. He's also a dear friend of Idris, and he's a long-term supporter of Baloch rights movement. And he's an ustad to many. In fact, I'd call him ustadon ka bhi ustad. Mic is yours, Talpur sir. Talpur sir, your mic is not on, I think. Now can you Now hear it's me? fine. Thank you. Thank you so much, everybody, for raising voice for Idris. I remember I had visited Idris Sahab with you in April 2014 when I was there. And I think I consider it my moral obligation that I should be supporting him because I have seen the misery that the Baloch daughters of mine, Maharang, Sammi, Sabia, and all these who suffer so much because either the parents have been, their father has been killed, or the father has been missing, or the brother is missing. So I think it's my support for Talia and family. I can understand the pain because every day and every time I see the pain of Sammi, of Marang, and all others. So I can appreciate and understand what they undergo, and I honestly would. I have a lot of respect for Talia, as I have for Sammi, as I have for Marang, because it's not only that they have persisted with their struggle for their loved and dear ones. It's with the grace and dignity that they have been doing it. And I think when you don't lose your grace and dignity in adversity, that is the true courage. And that really means something, and which transfers to others as well, gives hope to others. And this is expecting Pakistan to do something or something just. I think it is wishful thinking, because they are signatory to the torture convention. They continue to torture, they continue extrajudicial killings, they do everything against whatever laws and conventions they are members to and part of. So I think expecting them to do justice it's not on. But that doesn't mean we give up. It means that we even shout louder. We work harder. We keep on struggling and fighting for our rights, for dear ones who have been incarcerated, either in military courts, all are being disappeared, as in Balochistan, they disappear and they kill them in extrajudicial killings and throw their bodies and say they have been killed in encounters. So it's our moral obligation and our duty to keep on fighting even more. And this is not a just world. If you expect justice in a world where 44,000 Palestinians are killed and the governments are so silent and so quiet about it, as if the so-called Ummah keeps quiet about it, the West, which is about democracy and all the lessons that they try to give us, keep supporting and conniving with Israel and killing all those people in Gaza and in Lebanon. You can't expect justice in this world. But
that doesn't mean we get hopeless. That just means that we continue to fight even harder. Without fighting harder, we will never succeed. And we have to have faith in ourselves, in our struggle, in the way we conduct ourselves and the way we keep on doing our work. I'll just give an example. Marang and Samni, they were stopped from not only from leaving Pakistan, but they're fabricated cases of murder and all those. They have been implicated in that. They have to run around all the time and get bails and all that. All for my respected Gulalai Sahiba. When they can't reach Gulalai Sahiba, they persecute her parents. It's such a shameful thing that this, and it is not that the politicians are not guilty. I think they're primarily, they are guilty, who are conniving with this army and doing all that is happening to the people, either in Balochistan or in Pakhtunkhwa, or to Idris, or to Gulalai's parents, or to Sami's father, or everybody. So, but I think as an obligation to us, I think I have always believed that being born, we owe a debt to humanity. And that debt, to redeem it, we have to fight for humanity. And that's, I think, I sincere regards for all those respected ones who have talked before me and who will talk after me. I support and I wish that Idris Saab was released today, but we'll fight on for it and we'll continue to raise our voice, even in a louder manner. And thank you. Thank you so much, Talpur Saab. Next, we'll like to invite Francesca Marino. She's a journalist, a writer, an expert on South Asia. Francesca is the author of Balochistan, Bruised, Battered and Bloodied, to which I had the honor of contributing. She has been a steadfast supporter of Idris' case from early days and continues to stand with his family during this difficult time. Over to you. Hi to everybody and to Talia, of course. Many things have been said. I just wanted to highlight, yes, Idris' case has been a turning point case in which has been clearly said, we are going to do basically whatever we want, despite law, despite constitution, despite everything. Trying civilians in military courts is typical of a dictatorship. Like accusing human rights workers and journalists to be spies. But the point is that I've been reading some of the accusation, anti-state activities. Well, the problem is when the state is coincident with military. So it is not the state interest, is the interest of military ruling the state. Otherwise, to have social workers, human rights activists, people living in peace, free to demonstrate against their government is a right in any democracy of the world, except in Pakistan. By the way, I've been accused by the same guys to be a spy. So I've been detained and accused to be a spy. Of course, I'm Italian. My government got me out of that. But the sense of impunity
What is worst is the system, and the system is rotten to the core, because these people, despite a constitutional asset, these people works with total impunity. It started in Baluchistan, and yes, everybody said, yeah, Baluch, who cares? Then it went spreading all over the country. Now it concerns every citizen of that country, every citizen. And until there's a mass movement against this, it will go on. It will go on because voices are dangerous. Voices on human rights records impact treaties, impact geopolitical assets, impact the relationship, at least formal, the state, meaning the military, has with other countries. I don't think the West, whatever it means, West, has any interest really in solving this situation, because it's going on since years and years and years, and gets every day worse. What has been happening in the country for the past few days is another example. Idris is a turning point. Idris is a symbol, but is a symbol of the thousand and thousand and thousand of people disappearing every day, killed every day, that will end up like him in tomorrow or the day after. What we can do is not being afraid. A great Italian judge, Paolo Borsellino, who was killed by mafia, used to say, if you are afraid, you die every day. If you are not, you die just once, but your death is worth something. Thank you so much. Thank you so much, Francesca, for all your support, and also for all your support you've extended towards Talia. With this, our panel comes to an end, and maybe Talia would like to thank the speakers. Yes, thank you for the words of solidarity, and for having this discussion, and for joining us, and just showing your solidarity and support, and just in general as well, everyone, Francesca, Diane, Sonia, Sam, Declan, everyone has been so supportive these past years, and we hope that we can continue the struggle, and we can join forces together to for the release of Papa, and yes, just thank you. Thank you, Talia. Gulale, maybe. Yeah, thank you. Thank you, Roshan, for moderating the session. We are almost more than halfway in our conference. I thank you, all the speakers. I thank all the speakers who are here. Our next panel, panel 4, is about stories that matter, covering Idris Khattak and civil liberties. We have an amazing lineup of speakers. I would like to invite Rabia Mahmood to moderate this session. Rabia Mahmood is a documentary filmmaker. She's founding editor of Nador Media, managing director at New Wave Global, and she's the former South Asia researcher at Amnesty International. So Rabia, please moderate the next panel. Her internet was a bit disrupted. I hope yes, Rabia.
Thank you, Gulale. Thank you for this mini bio. Thanks to everyone for joining. I am in Lahore, and at the moment, our internet has been made slow all of a sudden. So we can't send audio notes, or they were going okay for the past few days, but it's back to that situation. So in case I'm disrupted, Gulale would take over this session. I am looking at some of the speakers and can't really tell if everyone from the session has joined. But just want to start with the fact that in 2019, when Khattak Saab was subjected to a disappearance, I was working at Amnesty, and I worked on his case a bit. And he was picked up, but he was also picked up with with the man who was driving his car, who was also disappeared for over 48 hours. And at that time, when he was released, and we thought that maybe Khattak Saab would also be released because he was this educated defender, he had like a big portfolio. So many people knew him, as we've seen over here. So many people at Amnesty, Human Rights Watch, and Open Society Foundation had worked with him. And even like Declan Walsh was saying, during his time at The Guardian, I believe. But that never happened. And the man who was released explained how they were picked up, where he was kept, what was the uniform given to him. So it was a way to, I remember, just like trying and understand what happens during a disappearance, just like the bloggers or people who've been picked up or subjected to short-term disappearances have come out and told us what exactly does a disappearance look like. We have Gul here as well, so she will also speak about the time when she was taken. So we'd speak about that, but I guess we have to go to one of our speakers first because he needs to leave. Haris Khaliq, who's the General Secretary of the Human Rights Commission of Pakistan, is an author and writes extensively on social issues in Pakistan, and also not just like social justice and human rights concerns. And then we'll go to Azaz Sayyed, who's been here since like the beginning of the conference. Is Haris Saab online? Ji, can you hear me? Yes, we can. Please. Thank you very much. I also have seriously erratic internet, and I've been joining in and going out of the meeting, not on my own accord. But thank you very much for doing this space. And I'll just take a few minutes because I have another meeting to attend over a late dinner with another victim family. And it is really unfortunate what we are going through. But, I would like to go back to what Francesca was saying and what my friend Marvi mentioned. You see, Marvi mentioned a lot of rights violations, and and she mentioned a lot of international protocols, covenants, conventions that Pakistan is a state party to. But Pakistan is actually not a republic. And I think Idris's case confirms that. The frivolous charges that were brought against him, and the way he was tried and was found in an internment center or a safe house, I don't remember, by somebody called Ahmed Mustafa Kanju of Saraiki National Party, who lost his mother when he was he went missing for 11 months or a year. His son, who was 7 years old, got seriously had serious mental health challenges as a consequence. And Kanju spotted Idris in a center somewhere in central Punjab. And that is when I must say, and I must give a lot of credit to, of course, Talia, Shumaisa, Gulale, everybody has been there, but Nasir Arai and Nasreen Azhar, who pushed us to actually further investigate and find one fine morning that Idris is shifted to an open, not sort of an open, but a prison where he can meet other people. So it is something that that we can, we can say that
We worked hard to get him out in the open. When I say we, I mean the human rights defenders and the human rights community in Pakistan. But you see, going back to what Marvi was saying, it is not a republic. There is no rule of law. There is no respect for the constitution. We actually are the successor state of British colonial India. And all our institutions who call the shots, who decide about people's lives, make decisions about people's lives, are military, judiciary, and bureaucracy. They are all colonial heritage. And that is something that we are fighting against. So we have to situate our struggle in a colonial state. So thinking and then, lamenting about constitution not being, followed or not being respected. It was just 10, 15, 20 years ago, 10, 15 years ago, when a military dictator said that ye to kagaz ka purza hai, chithda hai, phaad ke phek sakte hain. And this has been the recurrent pattern in Pakistan. So this is something that we are fighting against. So we are fighting, or we are struggling in a colonial state. And we have to find ways and means of liberating ourselves from the clutches of the institutions that are colonial inheritance. And this does not just go for one institution. It is the whole sort of structure of the Pakistani state. They come together, they have infights, but when it comes to the common people, the citizens of Pakistan, because we are not citizens, we are treated as subjects. So Idris's case just confirms that too. And, that is a bit of a theoretical thing. But otherwise, I think that, these spaces actually do a lot of good to not just individual cases, but also to human rights defenders and journalists and artists and writers and poets and anybody who wants to express themselves in a free and fair manner. They get a lot of support and a lot of strength from these international spaces that our friends create. And coming back to Idris's case, as I said, frivolous charges and all that, but there is there is a bit of a, I would say it is a little more nuanced, because they pick up individuals who actually do not pose any militant threat. And they are soft belly, easier targets of the movement. And they, because the way the Pakistani state acts, it is easier for them to deal with people who play on their pitch. So it is always more difficult for people who are human rights defenders, who ask for peace, who ask for dignity, who ask for respect, who ask for equality. And it gets really difficult for the Pakistani state to deal with such people. So I can give you a lot of examples. I mean, they will find it very difficult to deal with Manzoor Pashtun. They will find it difficult to deal with Mahrang Baloch. They will find it difficult to deal with Idris Khattak. And because they do not take up arms. And that is where the whole, continuity of struggle is required. As Talpur Saab has said, who's an ustad to all of us, and I happen to be, I'm privileged to know him because of my father and because of, his whole struggle for a very long time. This is something that we need to continue with. And this is something... 30 seconds. Sorry. How many? 30 seconds, I'm sorry. Well, in 30 seconds, I can say that, this should continue. But this is not just Idris. Idris symbolizes, because Idris at least is fortunate to have such amazing daughters, and is fortunate to have such amazing friends, and is fortunate to have such amazing comrades. But there are so many who are unknown, invisible, voiceless. And through Idris, we should get to get connected to them, their families, and turn it into a more powerful, more robust
movement. Thank you very much. Thanks very much. Thank you. And my apologies to our speakers because we are already over time because of some of the initial, because of the lineup previously. So we have to now remain on time. I want to, this is specific. This case is specific because he's a human rights activist subjected to a disappearance. He's also a part of a particular ethnic group which has been targeted, but his work is there. Human rights defenders prior to that from the Baloch and Sindhis and other groups who were also documenting human rights violations in their regions were disappeared. But there was a particular kind of an activist which started getting picked up 2016 onwards. The bloggers were the first of those that we know of. But then we had, like, for instance, Gulalay's father, who, as a punitive way to attack her, he was subjected to a short disappearance, which the United Nations Special Rapporteur said counted as a disappearance. It was not just an arbitrary arrest. And we have so many of those, 8 hours, 10 hours, 12 hours that meet the criteria as per experts of disappearance. So I want to go to Izaz now. Who's been here from like the beginning of the this conference, and I want to specifically ask you about covering not just Idris Saab's case, but for the mainstream media, because you are affiliated with what we call the mainstream media, and covering enforced disappearances and also a case like Idris Saab's for mainstream media, because alternate media has its space and role. But can you please speak to us about that? Thank you, Rabia, and thank you, Gulalai, for inviting me in this webinar. Rabia, you have raised a very, very important question, that how our mainstream media covers such cases. It is very unfortunate that in our mainstream media, certain words are muted or rather censored. And this is also very disappointing that we have seen when Pakistan Tehreek-e-Insaf, led by Mr. Imran Khan, was in power. We have seen how the military establishment was behaving to certain journalists and human rights defenders and political activists. Now things have changed. Now the PMLN is in power. The same way establishment is dealing with the journalists, human rights defenders, and of course the opposition political activists. But the most disappointing thing is this, that from within the journalistic community, we see certain people, they are defending the political party currently apparently leading the country, and they are also defending the establishment. And this is very disappointing. And we also see that the political leaders who used to speak in very big volumes about the importance of freedom of speech and importance of the human rights, now they're mum. They are seen nowhere. Coming back to the point, Rabia, which you have raised, I've seen that certain words and certain subjects, they are not allowed on the mainstream media in Pakistan. Like, you can't use the word military. Instead of military, you can use the word establishment. That is allowed. You can't use the names of the intelligence services. You can just say establishment or powerful corridors, things like that. So coming to the point, when such kind of cases come, Matullah Jan recently, he was picked up. Earlier, 2 years back, he was also picked up. His case came in the limelight because his name is very, he's very popular. But there are certain people who are picked up, but they don't make the headlines. And this is unfortunate. Why they are not making the headlines? Because the media, the mainstream media, is under complete control. You can't, you speak the truth, but you speak the officially approved truth.
There are certain subjects on the TV channels which every TV channel and every talk show, debates. These are the topics which are approved topics, and this is the point where you are helpless. So this is one of the reasons that people have stopped trusting the mainstream media in Pakistan, and they are trusting more on the social media. That is also a dilemma, that the social media is also flooded by the fake news, and every Tom, Dick and Harry is having the YouTube channel and Facebook channel, and they don't know the importance and the verification of the information, and they are putting forward whatever comes in their mind or whatever they see without verification. So the cases like the case of Mr. Idris Khattak, I would also like to talk something about the role of our unions. Idris Khattak Saab got convicted in a case which is very weak, which has clearly, there are very big holes, some of which are pointed out by Mr. Gibran Nasir. You see, we hold the demonstration here. I have participated in a number of demonstrations whenever some journalist is picked up, whenever some cases, recently when Mati was charged in a very dubious way, and he was charged in a fabricated and baseless case. We participated in that demonstration. We don't hear the name of Mr. Idris Khattak. Probably we need to re-strategize the movement for Mr. Idris Khattak, that his case should come forward. We should bring forward that case, and we should raise voice. And I think so the organizers of this webinar, they should be appreciated that they have reminded all of us that Idris Khattak is in Adiala jail, and we need to raise voice for him. Thank you so much. This was perfectly in time also, and thanks for raising the fact that strategize karna case ko zaruri hai. This is an effort by the Khattak sisters and Gulale and Roshan to do this very similar thing, re-strategizing and bringing the case back to the forefront. Because like you said, people think that only now civilians are in the military code, but we've had them from before. Even with Khattak Saab, there were at least more than 20 people at the time in military codes that we knew of. So now we go to Gul Bukhari, who is a rights activist and a writer and a journalist herself. And Gul went from providing support and campaigning for the forcibly disappeared and rights activists who were dealt with arbitrary state action. She went from that to also being subjected to a disappearance, and we still remember the night in 2018 when this happened, and everyone was up and people were just shocked as to what had happened to her. So Gul, can you now, it's over to you. Thank you very much, Rabia. I'd like to say that I am grateful and indebted to be able to show solidarity with Idris and his entire family, particularly the daughters, the brothers, all the close relatives. And very sad that there's very little that has been accomplished so far. I'll be brief because so much has been said. I will really be repeating everyone else, but I really wanted to stress or connect with something that I think Nida Kirmani said. I think, even as lawless as Pakistan is, even as much as the lack of the rule of law, even that is not applied equally. The lack of rule of law is not applied equally. She spoke of constituencies of the state, what we call the state, and really where we are talking about the Pakistan Army right now. Why was Idris Khattak Sahib disappeared for 8 months and several others of us for hours or days? That's the difference in constituencies. We ourselves have otherized each other.
I am part of many groups on WhatsApp, etc., where when I see, there are people who consider themselves mainstream and the others as periphery. I think that is one of the things that needs to be raised awareness about and changed. Really, Azaz just spoke. I mean, media is a big. I think it is not completely correct to say that it's all because certain words are allowed and others are not. The media itself, I believe, is guilty of not focusing on the serious issues facing the country. It is the national politics mainly that attracts the media because the media insists that that is what interests the public. I'm not so sure of that. Really, it is easy pickings to put two against two and go on and on forever about almost non-issues compared with things like disappearances, etc. So I think then again, I will also connect with what Jugnu said, because it was sort of related to this constituency business. We are a client state, unfortunately, and one of the constituencies of this state is the foreign donors. I believe that when issues are escalated or a disappearance is escalated and escalated really quickly and made very important to the constituencies that the Fauj cares about, like it's the Punjabi heartland and the foreign donors, etc., that's when things start to move. Otherwise, you can remain in courts and run around looking for your loved ones for years on end. So I think we need to focus on everybody should be mainstream, right? Everybody should be equal, but unfortunately, religions, ethnicities, etc., have been so otherized that they become the peripheries, and then that's when we face the most uphill task of recovering people from there. So I think I really wanted to be brief. I mean, my case is a case in point. Marvi spoke about the other bloggers. They were also from Punjab. They went through horrific torture, but because their cases were picked up by the so-called mainstream and became, was spoken about in the National Assembly, in the Senate, in our own local media. I think local media is very important, extremely important. And we need to work at it to try and get our media to have a conscience, because at the end of the day, everybody is human. And if the media highlights these inhuman incidences, I think even those considered mainstream start to care and start to agitate for these issues. So keeping to my promise, I'll end it here. And I think those were the two main things I really wanted to highlight. Thank you, Rabia. And thank you, everyone. Talia, Gulalai, everyone. Thanks very much. Thank you. Thank you. I now quickly want to go to Munize, who's here for a bit. And Munize Jahangir, everyone knows she's a very senior journalist, broadcast for most of her career. Also is the editor for Voice PK, and is at the moment affiliated with HRCP. My apologies, I've got the exact designation. I can't recall. But Munize, I want to also you can say what you are going to say, but also speak about covering disappearances and being able to do so while you're in the mainstream media, because you've hosted and interviewed not people from the families of the disappeared, women and activists from the families of the disappeared on your show in a primetime television channel. So how has that been for you? Because it's not something which is covered very widely as we would want to see in the mainstream media. Well, thank you firstly for having this space. It's very important to keep these spaces open. And I'm so glad that Pakistanis living abroad have initiated this, because I think their voice matters. And when they do speak about human rights abuses
especially when they're abroad, and they do get the governments here to be accountable and ask for their accountability, it does make a huge difference. I also want to extend my sympathy to the family of Idris Khattak, his two daughters, especially Talia. I have been watching them over the years really struggle for their father. And, you know, people forget that in Pakistan or anywhere in the world where human rights defenders are taken to task, it's often their families also that suffer. It's not just one person alone that is suffering. And the two girls have really suffered in the last few years. So my hat's off to them. Must acknowledge how they continue to struggle for their father and to continue to raise their voice. I know that it is not easy for most people. Sorry, Muniz, आप mistakenly mute हो गई हैं. Can you unmute yourself? Yes. So regarding your question on enforced disappearances and covering them on the mainstream media, look, when I started covering enforced disappearances, it was 20 years ago. And at that time, they were limited to Balochistan and some areas of Khyber Pakhtunkhwa. And I remember one man whose son was picked up and he said कि आप मत ये समझना कि ये यहाँ तक महदूद रहेगा, ये एक दिन पंजाब भी आएगा, और ऐसा ही हुआ. So when states begin to do things, violate human rights abuses, and they are not stopped, and there is no check and balances, they become even more emboldened. And that same violation is done in another part of the country. So I think that it's very important to recognize that human rights abuses are human rights abuses, whether you are in Balochistan or whether you are in the Khyber Pakhtunkhwa. With Idris Khattak, what was he doing which was so wrong? He was actually accumulating a list of all those who had gone missing. And he was working on issues in Khyber Pakhtunkhwa when he was picked up. So often, in like we have seen with the PTI Dharna, when the government wants to camouflage something or they want to hide something, that's when they start picking up people. And for many years, there has been a conversation between us, between human rights defenders and the government of that time, asking them to put a stop to it. And all of them agree to a large extent that enforced disappearances are a crime. But none of them have been able to stop it. Now, why is that so? It's because democracy is so weak in Pakistan that even if a prime minister wants to release somebody, he may not be able to. And we have seen that in the past. We saw that with Matiullah Jan in Imran Khan's government. It was Imran Khan who eventually had to put down his foot, which was when he was released. The same thing has been repeated today. It was eventually, Shahbaz Sharif who had to put down his foot. So the thing is that enforced disappearances, the politicians agree, the politicians have a consensus that it's wrong, but there seems to be no movement forward. And also there is very little commitment to human rights, to protecting human rights and fundamental rights of the people. Let me remind you that it was under Imran Khan that Idris Khattak, of course, we all know, was picked up, and it was under his government that he allowed civilians to be tried in a military court. And that is what, now, ironically, he stands, to be tried before a military court himself. So I think that politicians have to also learn that if they do trample on other people's fundamental rights and the rights of the people, then sooner or later they will be at the other end of the stick. They are not always going to be in power, and we need to keep pushing that. As for Idris Khattak, I really do believe, and this is something that we are discussing with the Human Rights Commission of Pakistan, that there should be a delegation and they should take up the case of Idris Khattak with the law minister, who also holds the portfolio of the human rights minister, and with the interior minister. I think this is a case that needs to be taken up along with other cases as well. But in his case, because his health is deteriorating, this has to be done on a more war footing. Thank you so much for having this space. And again, my salute to all those human rights defenders, especially Afra Saab Khattak and the two daughters of Idris Khattak, for taking up this and keeping up this fight. Thank you so much. And on that note, that this case has to be picked up on war footing, I'm going to go to our next speaker, Raza Rumi. I saw him for a bit.
And now I can't see him in the video. He's back. Okay. So Raza is the editor at large at the Friday Times and Nayador Media, and he's teaching in the US, and he's also been affiliated with Pakistani media for over a decade now, and went through something quite brutal when he was coming on on television back in the day in 2014. So I want to speak to you about we've been hearing people speak about media and their role and overall, but can you speak to us about the role of the civilian political parties? Because we do know that there is a consensus, mainstream parties and otherwise, that they are not for disappearances, and they come into power and are unable to do anything, or they would do what the parties do is that there's a commission upon commission or committees, not the enforced disappearance commission that we have, but there are a lot of committees and meetings, and then nothing becomes of it. We saw that during the Imran Khan government, there was a legislation being drafted as well. So they're only good when they're in opposition. Maryam Nawaz was so kind to the Baloch. We all saw those photos. And now whatever's happening in Punjab is happening, and she is managing her province, and that's pretty much it. Raza, can you speak to us about that? Thank you, Rabia, for giving me this opportunity. And I've been following since my early morning time, all the speakers. And, first of all, solidarity with Idris Khattak Saab's daughters and their family, and all those who have been raising voice for his release. I think Idris Khattak's case is a blot on Pakistani both legal system as well as the political system, because for 5 years he has been incarcerated on completely bogus charges. Anything or everything that has been brought to light holds no legal or factual ground. It is a clear case of state arbitrary, clamp down on human rights defenders and civil society. And I think before the political class, I want to also talk to you that, Idris Khattak's case is, of course, it's an individual case and we want him to be released urgently, but it is also a reflection of how the civil society in Pakistan has been muzzled in the last 10, 11 years. And all governments and all political parties are guilty of that. It is not one particular party. We know how in the earlier PMLN government, the then Interior Minister, Chaudhry Naisar and others, they started cracking down on NGOs, on non-profits, on human rights activists. People were picked up. Draconian laws like PICA were drafted. And basically, you could pick up anyone. And then we saw the Imran Khan regime. What they did, much has been said. I won't repeat all of that. And now in the second tenure of PMLN, we see the same continuation. I think what we have seen is that the state, and with the active collaboration of political parties, has muzzled civil society to this extent that today anyone can be picked up on a bogus charge, held in custody, and the court, even if the courts entertain petitions, nothing comes out of it. This particular petition, which is being heard by the Supreme Court of Pakistan against military trial of civilians, has gone nowhere. First, they gave a very heroic order, quote unquote, then they reversed the order within a few days. And now, I think, the Supreme Court or the new constitutional bench is hesitant to take this. So I think when we talk of the military establishment, we talk of the political parties, we must also comment on the role of the judiciary, which has also brought us to this pass. If there's a constitution in Pakistan, even if there's a hybrid or weak or truncated democracy, then why is the Supreme Court of Pakistan and why the Supreme Court judges, which seem keen to give relief to some political leaders or some political workers, are not so keen to give relief to human rights defenders? This question has to be asked. And this is why
the case of Idris Khattak is so important, because it will, if we succeed in raising awareness, in going after this, we will open the doors for a better and more accountable state. And I see this as an opportunity. I mean, I know a lot of us feel sad and depressed, and we often complain. But I also see that, so many people have come together this morning, evening in Pakistan, and even earlier, to raise voice and show solidarity. And I think it is time for us to join hands and pressurize the political parties, pressurize the Supreme Court of Pakistan to deliver justice, what they have to do. Military establishment is not going to change. Their tactics now, we have seen in recent days and weeks and months and years, remain the same. They pick up people at will. They make bogus charges. Look at the case of Matiullah Jan just recently. I mean, the kind of charges that were leveled against him, totally bogus. But we have to ask our courts and the political parties as to why are they unable to uphold the very foundational, fundamental rights of people. And I also want to say that, you were talking earlier about 10 the media. seconds. Sorry. Just 1 minute. You were talking about media. I think one of the big problems I've noticed with this case, 2 years ago, I was in Lahore, and I was talking to people about Idris Khattak's case. Many of the people did not even know. Even a top lawyer like Itazaz Hassan Sahib, he was asked in a public interview about this case, and he said, "Oh, I don't know how long has he been incarcerated." I think that is a failure of Pakistan's media. We often say, "Oh, अब तो social media आ गया है और बड़ी लोगों को awareness हो गई है, शऊर आ गया है." ये कैसा शऊर है कि एक शख्स को 5 साल से आपने बंद रखा हुआ है और उसके बारे में अवाम को और लोगों को, आम लोगों को पता ही नहीं है कि उसको एक झूठे बोगस मुकदमों में शक की बुनियाद के ऊपर सजा देने के लिए, तंग करने के लिए रखा हुआ है, ताकि बाकी भी डर के रहें. तो आई थिंक दिस इज ऑल्सो अनदर इम्पोर्टेंट facet of this whole process. Thank you. Right. Sorry. I'm getting messages like 30 seconds, 40 seconds. Okay, so now we have Annie from our panel, right? Gulale, do we? I don't see other people here. So, Annie, can you switch Yes, on Annie's here. Annie, अपना camera on कर ले. Can't see you. Yeah, is it me? No, Yeah. Annie's here, but Annie will turn on her camera. Can you see Yeah. me now? Yes, Annie. Okay, Annie Zaman. Again, an extensive bio, but she's been affiliated with campaigning for. She was with the Global Voices and currently is based in Thailand and works closely with the human rights defenders who are from Myanmar. That's her portfolio, but also works on different sort of journalist security initiatives globally, and has campaigned for the release of various people who were dissidents and rights defenders who were disappeared from Pakistan over the years, including the bloggers case. So Annie, I will just head over to you and let you speak about Idris Saab's case, but also campaigning for the release of various dissidents who keep on getting disappeared in Pakistan. Hi, everyone. Thank you so much, Rabia and Gulala and everyone else. I've written some points actually, basically thinking about the stories, why Idris and other stories very important to retell and to be retold. And to everyone here, I'm very glad that you have organized this conference, and we all have come together not just to mark a grim milestone, but to reaffirm our unwavering solidarity with Idris Khattak, a courageous human rights defender whose only crime was to speak truth to power. And it has been 5 long years since Idris was forcibly disappeared and subjected to an unjust military trial and sentenced under a deeply flawed process. And his daughters, Talia and Shemesa, and his brother,
and his friends and all of us here today continue to fight for justice, a justice that should never have been denied in the first place. And Idris's work has always been about protecting the most vulnerable. And he documented the suffering of religious and ethnic minorities, as mentioned by all others. And what I want to highlight is that it's very important that stories, covering stories like Idris is very essential because they reveal the human cost of repression. And they also expose civil liberties, freedom of expression, the right to a free trial, the right to dissent, and how they are systematically stripped away under the guise of national security. And as journalists, as human rights defenders, I find it a very interesting term, a blanket term which we use, because earlier when our parents were like activists or political activists or doing any kind of work, this term was not there. So I find it interesting that we are using it for Idris as well, who's a political activist too and journalist too. And I think in all of us, our work is to ensure that these stories are not forgotten and the voices of the oppressed are amplified. And those responsible who have never been, sadly, in Pakistan's case, has never been held accountable, should be accountable. And and coming to your particular point, Rabia, that why advocacy is important. I think by writing these stories and telling we are advocating, Idris is just a symbol right now for all of us. It's been 5 years, thanks to his family and his brave daughters and brother, that his story keeps coming back on our timelines. There's so many, there are like dozens of cases which I get on my desk, and particularly from Khyber Pakhtunkhwa and Balochistan. And it's so sad that even like not in Pakistan, but on regional level as well, we have been still struggling to create a security mechanism for human rights defenders. And what we see overall in the region is very, very depressing. And we have come together, luckily today, to reaffirm our unwavering solidarity and to call on Pakistani authorities, whoever is in charge. We have never an idea who to reach out to. And but release Idris Khattak immediately and unconditionally is, one of the our demand today, I think. And end the use of military courts to try civilians, which undermine justice and due process. And Idris's health, which Talia has mentioned earlier, and dignity and life are at risk. And every day he remains imprisoned is a violation of justice and humanity. And his release is not only about his freedom, but also about defending the rights to dissent, truth, and accountability. To Idris's brave and courageous daughters, Talia and Shumesa, and his brother, you're not alone. We stand with you. To all of us here, journalists, advocates, and allies, our work is to ensure that Idris's story and others like his are never forgotten. These stories matter. They bring light to the darkest corner, expose repression, which we are seeing in Pakistan increasing in many folds, and remind us that even in the face of overwhelming odds, the demand for justice remains powerful. And together, we must continue to speak, to write, to document, and demand justice, not only for Idris Khattak, but for all those silenced by oppression. Our voices are powerful, and together we can push I believe that for the freedom he so urgently deserve and his family so urgently deserve. So thank you so much. And I'm really glad, and very honored to be a part of this solidarity movement. Thank you so much. Thanks very much, Annie. Thank you. And, thanks for your thoughtful insights and message. Now we're going to go to Ahmed Waqas Goraya, who was, he's one of the bloggers who were picked up forcibly disappeared in 2017 January. One of what we call that case a watershed moment in terms of how it was brought to the mainstream. And of course, different in a way because they were also subjected to a horrible
blasphemy accusation, and there was a massive smear campaign online and offline. And of course, they have spoken, Guraya and others have spoken about what happened to them, and thanks to them, we know so much about what happens to people who are disappeared, because we got details of the torture they're subject to. So in that way, this case has also been very, has helped us understand what happens when someone is subjected to an enforced disappearance, and what happens to their family afterwards, because their families and them kept on suffering for years. Vikas, over to you. Hello? Ab theek hai. Ab theek hai. Can you hear me? We can hear you. Yeah, hi. Urdu, English? What is preferred, or it's fine? Up to you. Urdu is fine. ایک تو ادریس کھٹک کا کیس سب نے بڑی ڈیٹیل سے ڈسکس کیا, اور ابھی میں جب بات ہو رہی تھی میں پڑھ رہا تھا جو پٹیشن 2021 میں فائل کی پشاور ہائی کورٹ میں ادریس کھٹک کی, کہ کیسے ڈفرینٹ کلازز آف آفیشیل سیکرٹ ایکٹ ان کے اوپر لگائی گئی ہیں, اور اس کے بعد ان کا ٹرائل کیا گیا, پٹیشن کوشش کی گئی, وہ سارا سب نے بڑی ڈیٹیل سے بتا دیا ہے کہ کس طرح پاکستان آرمی کسی بندے کو لے جاتی ہے. لیکن ہمارے کانسٹیٹیوشن میں بھی تو کلازز ہیں, اور ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ عمران خان یا نواز شریف کی حکومت کے اندر کوئی بندہ جو ہے وہ ملٹری کورٹ میں چلا گیا, 131 PPC, میں نے ایک ٹویٹ کی, اس ٹویٹ کے اوپر میرے پر مقدمہ کر دیا جاتا ہے انسٹیگیشن ٹو میوٹنی کا. وہ آپ کے PPC کے اندر ہے کہ بندے کو اٹھا کے آپ CO کے حوالے کریں گے اور اس کا ملٹری کورٹ کے اندر ٹرائل ہو جائے گا. مطلب ہمارے کانسٹیٹیوشن کرمنل کنڈکٹ کے اندر بھی کرمنل پروسیجرز کے اندر بھی یہ چیزیں موجود ہیں کرمنل لاء میں, کہ ہم بندے کو ملٹری کے حوالے کر سکتے ہیں اور ملٹری اس کو ٹرائل کر سکتی ہے. اور پھر جب جیل میں جاتا ہے وہ بندہ, جب ادریس کھٹک کی پچھلی دفعہ ہماری بات ہو رہی تھی, اسپیس جب ہوئی, تو آپ یہ دیکھیں کہ عمران خان ہے یا کوئی عام آدمی ہے, لیٹ سے میں جیل چلا جاتا ہوں ایک عام کرمنل پروسیجر میں, تو وہاں پہ میں گریجویٹ ہوں, میرا ایک ہسٹری ہے, تو مجھے B کلاس الاٹ ہو جائے گی, میرے لیے کچھ سرٹن فیسلٹیز ہوں گی, کھانا بہتر ہوگا, صفائی کا انتظام ہوگا. لیکن ظاہر تو ادریس کھٹک اڈیالہ جیل میں ہے, لیکن آپ دیکھیں کہ ان کو سردی کی جیکٹ نہیں دی جاتی, ان کی ملاقاتیں کینسل کر دی جاتی ہیں, ان کو ملنے نہیں دیا جاتا. تو وہ جیل کے اندر تو ہے, لیکن وہاں پہ بھی وہ والا جو سارا ہے کہ اس بندے کو اب ہم نے کتنا سزا دینی ہے, وہ ملٹری سزا دے رہی ہے جیل کے اندر. جبکہ اسی جیل کے اندر ہم نے یہ دیکھا کہ قمر جاوید باجوہ کے دور میں ایک انہوں نے اسپائرنگ پکڑا ملٹری کے اندر, جس کے اندر آپ کو یاد ہوگا جنرل جاوید اقبال تھے, بریگیڈیئر رضوان تھے, اور بلکہ ٹی وی کے اوپر یہاں تک خبریں چلیں کہ بریگیڈیئر رضوان کو سزائے موت دے دی گئی ہے. قمر جاوید باجوہ اور آرمی جو ہے وہ اپنے رینکس اینڈ فائل کے اندر بھی کسی کو معاف نہیں کرتے. لیکن اب دیکھیں جیسے ہی قمر جاوید باجوہ جانے والا تھا, جاوید اقبال جس کو آپ نے لائف سینٹینس سنائی وہ باہر آ گیا. رضوان جس کو آپ نے یہ سنا کہ اس کو سزائے موت ہو گئی ہے, اس کی اپیل چل رہی ہے عدالت کے اندر, وہ اڈیالہ میں بیٹھا ہوا ہے. جبکہ ان کے ساتھ ہی ڈاکٹر وسیم تھے, میرے ایج فیلو ہیں, وہ PhD کر کے آیا ہے باہر سے, وہ پڑھا رہے ہیں, ان کو امیڈیٹلی سزائے موت دے کے دفنا بھی دیا گیا ہے. مطلب جو قوانین استعمال کرنے کا یہ تھوڑا سا ڈرامہ بھی کرتے ہیں, وہ قوانین صرف اور صرف سویلینز کے لیے ہیں, ملٹری پرسنلز کے لیے, ان کے قریبی لوگوں کے لیے ہیں ہی نہیں کسی صورت بھی, چاہے وہ ان کو چارج کرنے کا ڈرامہ کریں, چاہے ان کو چارج نہ کرنے کا ڈرامہ کریں. لیکن لارجر جو انوائرمنٹ ہے, کہ میں اب آہستہ آہستہ اس چیز پہ سمجھ پہنچا ہوں کہ میں نے اپنے اغوا کے واقعہ سے دیکھا, آج تک ہماری عدالتوں میں پٹیشن جاتی ہے, جو ججوں کا وہاں پہ چیف جسٹس کا رویہ ہوتا ہے, جسٹس کا رویہ ہوتا ہے ہائی کورٹ کے اندر, میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سارے ملے ہوئے ہیں, صرف یہ بے بس نہیں ہے. یہ پولیس, جیسے بلوچستان میں نے لاسٹ ٹائم کوٹ کیا کہ CTD ISA کی کسٹڈی سے بندہ فیملی کو پنش کرنے کے لیے نکال کے مار دیتی ہے اور وہ ذمہ داری قبول کر لیتی ہے. یا ہماری پٹیشن جاتی ہے ہائی کورٹ کے اندر, وہ پٹیشن لگتی ہی نہیں ہے جسٹ بیکاز ملٹری ڈزنٹ لائک اس. ہمارے وکیل آ کے بتاتے ہیں, کہتے ہیں یار تمہارا نام آتا ہے, جج کے منہ کا رنگ بدل جاتا ہے. جج کو ایسے کیسے پرسنل ہونا چاہیے کسی شہری کے خلاف, میں کیا کہتا ہوں, میں کیا کرتا ہوں, یہ میٹر نہیں کرتا, وہ وہاں پہ لا انفورس کرنے کے لیے بیٹھا ہوا ہے. تو ہمیں اس سسٹم کو تھوڑا سا, میں سمجھتا ہوں جیسے ہم نے بہت سارے ملکوں میں دیکھا, ہمیں یہاں پہ بیوروکریسی کو, بار بار میں کہتا ہوں, ہمیں یہاں پہ جوڈیشری کو, یہاں پہ پولیٹیکل ایلیٹ کو, اور خاص طور پہ جو سٹنگ گورنمنٹ ہے, ہمیں ان کو صرف ایک بے بس ملٹری کے ہوسٹیج کے طور پہ نہیں دیکھنا چاہیے,
इस सारे प्रोसेस के अंदर जो एनफोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस का प्रोसेस है, उसके अंदर ये सारे अपना किरदार अदा करते हैं। कहीं पे ये वो आपकी पिटीशंस डिले करके किया जाएगा जब तक मिलिट्री की ख्वाहिश पूरी नहीं होती, कहीं पे किसी हेयरिंग के नाम पे कर दिया जाएगा, कहीं पे पुलिस पेशी के नाम पे कर देगी। जब अगवा करने आते हैं, जब मुझे अगवा करने आए हैं, मुझे अच्छी तरह याद है कि विद इन 1 डे मेरे घर वालों को पता था कि मैं ISI के पास हूँ। मुझे अगवा करने के लिए जो डाले इस्तेमाल हुए हैं पंजाब में, वो एलीट फोर्स के डाले इस्तेमाल हुए हैं मेरे खिलाफ। वहां के बाद मेरे पुलिस वालों को इमीडिएटली पता था मैं कहाँ पे हूँ, मेरे फोन की लोकेशन देख रहे थे, सब कुछ देख रहे थे। लेकिन क्या पुलिस ने किसी इन्वेस्टिगेशन में, किसी अदालत में कहीं पे ये एक्नॉलेज किया कि हमें पता था हम वकास कहाँ है, या हमें पता था हम लोकेशन ट्रैक कर रहे थे? पुलिस उनको गाड़ियां भी देती है, पुलिस पर्सनल भी देती है, पुलिस सारा कुछ करती है। इदरीस खटक के केस में देखें, वो अगवा करते हैं। दुनिया के किसी भी कानून में जब एक शख्स को अगवा कर लिया गया है, उसके बाद वो लीगल प्रोसीजर में एंटर नहीं हो सकता। ISI कैसे हैंड ओवर कर सकती है किसी बंदे को, मिलिट्री के या किसी के किसी भी चीज के? लेकिन अब देखें, उन्होंने पूरा ट्रेल क्रिएट कर ली, एक फेक कि जी बंदा पकड़ा है, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफवर्जी है और हम उसको करेंगे। इस सारे प्रोसेस के अंदर जो किरदार है सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का, वो सिर्फ मजबूर नहीं है, जैसे पूरी दुनिया के अंदर जो हम देखते हैं हमेशा कि सिस्टम कैन नॉट वर्क इन दी वैक्यूम। ऑल दीज पीपल, military, courts, bureaucracy, police specifically, FIA, they have a role in it. बंदे को ISI उठाती है, FIA के अंदर उसका ECL ब्लैकलिस्ट के अंदर नाम डाल दिया जाता है। तो हमें इसको, मेरा ख्याल है कि हमें अप्रोच चेंज करने की जरूरत है इसमें। और एक चीज, हाँ बिल्कुल 30 सेकेंड है जी, और एक चीज मैं इसमें ये ऐड करना चाह रहा था कि इस अप्रोच को चेंज करने के साथ साथ हमें जो है, हमें कोई ऐसे मैकेनिज्म्स चाहिए जहां पे हम इन चीजों को एक डिफरेंटली पिटीशन कर सकें या किसी फोरम्स को कर सकें। अनफॉर्चुनेटली हमारे सामने PTM के ब्लोच रोज लोग उठाए जा रहे हैं, मिलिट्री कोर्ट्स में जा रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। लेकिन मैं आज जाके सर्च करना चाहूँ, इन्फॉर्मेशन इज वेरी स्कैटर्ड। वी रियली नीड सम काइंड ऑफ एफर्ट जो हम अभी तक नहीं कर सके। शायद यहाँ से आज हम शुरू करें और इन चीजों को लेकर चल सकें। थैंक यू। Thank you. Effort is only in silos, and very important points about the complicity of all the other law enforcement and civil administration. I'm thinking of Hayat Pragal's case, the Pashtun human rights defenders, who was disappeared and then produced as arrested. And Hayat, eventually, when I spoke to him, he was tortured brutally during the few days that he was picked up. And when he was handed over to FIA, he was still in that condition. So FIA is complicit in what happened to Hayat as well, right? And then, of course, when he was produced in the court, he was in a better shape, but he was tortured so bad, he said my ribs were broken almost. So when he was handed over to FIA, that's when they worked on him and made sure that he could be presented in the court in a better way. So the law enforcement, and there is so much footage, the police CTD are part of every raid in Sindh and Balochistan. So now on that note, I'm going to say Khuda Hafiz and hand over our this thing to Talia and Gulale. Thanks for letting me be a part of your this effort as well. Thanks very much. Thank you so much. Gulale, you can go. Yeah. No, please. Yeah, sorry. Hani, just a very quick thank you to Rabia Mahmood for moderating the session, and for all the speakers who came here to show support and solidarity, and some really good words and some good suggestions were raised as well. As Azaz Sayed and Waqas Gure, they both mentioned that we need to kind of re-strategize the movement because there's information scattered, and we need to come together, and there's so many cases, and we need to kind of come together for this. Or just Munize also mentioned that we can reach out to the law minister, who is also the human rights minister. So all of these efforts, maybe if we're doing them together, they not only help Papa's case, but just these cases in general as well. So thank you again so much for coming and for showing your support and solidarity. And yes, inshallah, our struggle releases Papa and other cases as well. Thank you. Yeah, thank you so much, Shukriya Talia, and thank you to all the moderators
हमारा जो आखिरी पैनल है वो शुरू हो रहा है. थैंक यू फॉर बीइंग पेशेंट, फॉर स्टेइंग विद अस. खासकर हमारे जो आखिरी पैनल के स्पीकर्स हैं. आई थिंक आई विल गो स्ट्रेट इन द पैनल. हमने इश्यूज़ के ऊपर बात कर ली पिछले पैनल्स में. इश्यूज़ क्या हैं सिविल सोसाइटी के अंदर के या उस माशरे के अंदर सिविल सोसाइटी को किस तरह से इफ़ेक्ट करते हैं. मेरे ख्याल में आखिरी पैनल में बात होनी चाहिए कि अब हमने इससे बढ़ना किस तरह है आगे. क्या पॉसिबल है कि पाकिस्तान जो मिलिट्री कोर्ट में सिविलियंस के ट्रायल्स हैं इससे आगे बढ़ सकता है, या क्या पाकिस्तान इसी तरह रहेगा? और ये जो पाकिस्तान के जो मिलिट्री की ताकत है किस तरह से मिलिट्री कोर्ट ट्रायल्स उसके अंदर किस तरह से एक रोल प्ले करते हैं मिलिट्री की ताकत को बहाल रखने के लिए. तो इसके ऊपर बात करने के लिए मैं सबसे पहले हमारे साथ प्रोफेसर अकिल शाह हैं. मैं उनको बुलाना चाहूँगी. वो जॉर्ज यूनिवर्सिटी टाउन में प्रोफेसर हैं और वो बुक्स भी लिख चुके हैं. वो आर्मी एंड डेमोक्रेसी किताब के ऑथर भी हैं. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर विद अस प्रोफेसर अकिल शाह. Thank you, Gulalai. Roshan, Idris Khattak abduction, enforced disappearance was also in some way personal because I had met him. One of my best friends was Idris's cousin, and when I first met him, he had just returned from I think St. Petersburg University in Russia, and so we looked up to him as an inspiring figure who was a sort of inspirational figure for us. And so it's very personal. I cannot even imagine what Talia and the rest of the family are going through, but know that whatever I can do in my individual capacity, I'm here anytime if there's anything I can do. I wanted to speak about, I think Gul Bukhari mentioned this sort of in a country that is multinational like Pakistan. If you come from a minority ethnic group, like, as a Pashtun myself, I think it's important to realize the quotidian othering that we go through every day. For the Pakistani state sort of colonial orientalist caricature of Pashtun as tribal savages who are driven by, this primal desire for violence and revenge. People like Idris Khattak are the antithesis of that Pashtun. And so the Pakistani state has always seen moderate, progressive, democratic Pashtuns as a national security threat. And that's really goes to the heart of the different ways, as Gul pointed out, people from different ethnic groups are treated. And I think in that sense, Idris Khattak's case is important because it also shows that the Pakistani state's imagination of Pashtuns as either Taliban or Mujahideen, that these moderate voices who can articulate injustice, who can fight for injustice, present a problem to the Pakistani state. And the case of Idris Khattak, for his courage in documenting injustices, there is this notion, I think, of making an example out of him, to signal to other Pashtuns, other human rights defenders that you cannot cross these lines, that you cannot challenge the Pakistani military state by documenting the sort of egregious human rights violations they have perpetrated in the former tribal areas. The other angle I wanted to speak to was the very concept of military injustice. Military justice is essentially injustice, and it is peculiar to military juntas. And in our current context, I think, with the exception of Egypt, even Thailand and other states where the militaries are powerful, they have abandoned this idea of trying civilians in a military court. And it's clearly we all know, perversion of justice. And it's an instrument of political oppression to silence dissidents. And in the case of Pakistan, I think there has been a systematic backsliding of civic dissent and the justice system. And in order to sort of reclaim this space, it's easier said than done. But I think what we need to do is both people on the ground and people in the international civil society human rights community need to connect and coordinate more closely, I think, and in order to not just in order to be able to, even though in order to persuade, pressure the governments in the West, in the United States, for instance. And I will be more than happy to do what I can in this regard
so that we can bring on the combined pressure of Pakistani human rights community, the international rights organizations, but also involve organizations like the EU or the United States Congress or whatever we can help. That should be done. One other point I wanted to make was somebody mentioned that Pakistan is a colonial state, and so we're dealing with these legacies of colonialism, bureaucracy, the military and judiciary. And that's important, but I think it's also important to not give up on the idea of demanding justice and accountability through constitutional means, right? The more we sort of resign ourselves to the idea, oh, this is a colonial state and hence we can't really do anything about it, I think it's a recipe. It's a sort of it's a recipe for despair. And even though just using norm violations like the military's attempts to use its political power to dispense justice or injustice to civilians, I think it's still important that any deviation from standard human rights norms is called out, and the Pakistani military is named and shamed for its institutional acts of injustice against human rights defenders like Idris Khattak. Nowhere in South Asia, we have colonial states in India, we have post-colonial states in Bangladesh, are civilians tried in military courts. And so in that sense, Pakistan really is a peculiar, exceptional example of selective repression through the control of what should be in a country like even Pakistan, where civilian courts are functioning. In any context, the civilian courts are functioning, the state is prohibited from dragging civilians into military courts. So, I mean, there couldn't be a worse perversion of the rule of law, of accountability, human rights, and democracy. And lastly, I think it's important, I just to reiterate this point, that we coordinate and pool our resources and put as much pressure on the Pakistani state as possible within our individual capacities. And for me, again, I don't claim that I can even remotely feel the pain of Talia, but it's very personal to me. Every time Idris Khattak's name comes up, it's almost like a visceral sort of a backstab almost for someone who should be an asset to Pakistan's civil society, an asset to Pakistan's sort of political discourse, to be treated this way in a sham trial and to be treated so inhumanely really should raise the sort of anger and outrage of every human being who has an iota of empathy for other humans. Sorry, I didn't mean to become too general. I just wanted to say that I am Talia in whatever individual capacity I can. Roshan, I'm with you. And please don't hesitate to contact me. And if I can do anything in my capacity as an educator or as someone who tries to write, and every time I've written about Pakistan, I have tried, and it's a very minor effort, but I've tried to highlight Idris Khattak's case as a gross perversion of justice. Thank you. बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर अकिल साहब, आपने बहुत एक अहम चीज़ की तरफ इशारा किया कि ये जो मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियन का ट्रायल्स है, एक तो इसमें एथनिक एलिमेंट है। जो इदरीस खटक था, ये जो हमारा जो पाकिस्तान के अंदर ये तासुर दिया जाता है फौज की तरफ से कि यहाँ तो हम दहशतगर्दों का ट्रायल करते हैं, जो हार्डकोर टेररिस्ट होते हैं, जो सिविलियन कोर्ट से बचकर चले जाते हैं, ये उनके लिए है। लेकिन इदरीस खटक जो है वो एक एजुकेटेड PhD की हुई है और एक सिविल सोसाइटी से ताल्लुक रखता था। तो ऐसे इससे साबित होता है कि पाकिस्तान में इसको एज अ टूल ये इसको इस्तेमाल कर रहे हैं और वो एथनिक एलिमेंट इसके अंदर है जिसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। आपने स्टेट के डिसफंक्शन के ऊपर भी बात की, इसके ऊपर मैं मोहसिन दावड़ को बुलाना चाहूंगी जो MNA रह चुके हैं और मेंबर हैं, फाउंडिंग मेंबर है नेशनल डेमोक्रेटिक मूवमेंट के, और आप मेंबर ऑफ द नेशनल असेंबली रहे, तो मेरे ख्याल में आपने स्टेट के डिसफंक्शन को भी एक तरफ बहुत करीब से स्टेट के डिसफंक्शन को देखा और दूसरी तरफ क्योंकि आपका ताल्लुक वजीरिस्तान से है तो आपने रियासत की जंगी मईशत या फौज की जो जंगी मईशत है
اس کا جو یہ گٹھ جوڑ ہے آپ نے بڑے قریب سے یہ دیکھا ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس گٹھ جوڑ میں، اس ڈس فنکشن میں اور اس جنگی معیشت میں آگے ادریس خٹک جیسے لوگوں کے، ہمارے جیسے لوگوں کے لیے آگے کیا رستہ ہے، خاص کر ادریس خٹک جیسے لوگوں کی رہائی کے لیے، ان کے انصاف کے لیے؟ شکریہ محسن دعوت. Thank you so much, Gulalai, Talia Khattak, Shumesa, Roshan, and all of you who have organized this webinar. I think every single effort counts, and اس طرح مطلب جو بھی اپنی کیپیسٹی میں جو کچھ بھی کر سکتا ہے، آئی تھنک اپنا ایک اس کنٹریبیوشن سے ہم میرے خیال میں اپنے اس مقصد کو اچیو کر سکتے ہیں. میں نہیں چاہوں گا کہ زیادہ ریپیٹیشن ہو، کیونکہ تقریباً ہر اینگل سے بات ہو چکی ہوگی. چند گزارشات جو کہ اس پوری ڈسکشن میں نے جو کچھ سنا اسی پر میں کمنٹ کرنا چاہوں گا. ایک تو یہ ایتھنیسٹی کا جو ایشو یہاں پر ڈسکس ہوا، اس میں بالکل کوئی دو رائے نہیں ہے کہ پچھلے دنوں بھی ایک سپیس تھا ادریس خٹک کے حوالے سے، اس میں بھی میں نے یہ بات کی. ہم جب ملے ان سے پچھلے سال جیل میں ہماری ملاقات ہوئی، تو وہ لوگ جو ان کے ساتھ جو آرم فورسز سے جن کا تعلق تھا، موسٹلی وہ بھی پشتون تھے، اور وہ بھی انہوں نے ہمیں جو جن سے ہمیں ہماری ملاقات ہوئی، سب سے ہماری ملاقات ہوئی بھی نہیں، لیکن وہ جیل میں تھے، وہ اڈیالہ جیل میں ہی تھے. اور موسٹ آف دیم ور دوز ہو ہیو ورکڈ آن دا افغان ڈیسک، بٹ موسٹلی وہ پشتون تھے جو فوج میں اس ڈیسک پہ انہوں نے کام کیا تھا. یہ حقیقت یہی ہے کہ ایک پاور نیکسس ہے جس میں زیادہ تر قوت فوج کے ساتھ ہوتی ہے، اور پھر کچھ چھوٹا موٹا بیوروکریسی کو ملتا ہے، پھر تھوڑا بہت پولیٹیشینز کو بھی حصہ مل جاتا ہے، اور وہ اس پہ خوش ہوتے ہیں، اور وہ تھوڑا بہت جو بھی حصہ ان کو ملتا ہے وہ اس کے لیے جو جتنی بھی انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہوتی ہیں اس پہ وہ آنکھیں بند کر دیتے ہیں. لیکن اب فوج نے تو بدلنا ہے نہیں، یہ طاقت تو وہ ایکسپلائٹ کرتے رہیں گے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ ان کا ایک کارپوریٹ انٹرسٹ ہے. جب وہ پاور جو ان کے پاس ہے وہ اس کو ایکسپلائٹ نہیں کریں گے تو ان کا کارپوریٹ انٹرسٹ وہ پھر ڈیمیج ہوگا، اور وہ یہ چاہتے نہیں ہیں. اچھا، اب ان کا سپیس کون کنٹین کرے گا؟ یہ عوام کنٹین کرے گی، اور عوام کنٹین کرے گی پولیٹیکل پارٹیز کے ذریعے. اور پولیٹیکل پارٹیز بدقسمتی سے بڑے افسوس کے ساتھ میں کہنا چاہتا ہوں کہ اتنی زیادہ کمپرومائز ہو گئی ہے کہ مطلب بہت سی معمولی، اب ہمیں اندازہ ہے کہ کیا ہے پارٹ آف دس سسٹم کہ کس طرح یہ ساری چیزیں آپریٹ کرتی ہے. ادریس خٹک کے نام سے جو بھی ایجنڈا آئٹم اسٹینڈنگ کمیٹی میں لایا جاتا تھا اس کو وہ ایجنڈے کا حصہ نہیں بناتے تھے. اس کے علاوہ جتنا پاور ان کے پاس ہے وہ بھی ہمیں پتا ہے، لیکن جو کچھ نہیں بھی جو صرف ایک پریٹینڈنگ ایک اتھارٹی ان کے پاس ہے، ان کے لیے وہ سب کچھ کمپرومائز کر جاتے ہیں. ہاں، جب وہ اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو پھر وہ ان کے لیے ملٹری ٹوائر بھی برا ہے، پھر ان کے لیے فوج کا جو کردار ہے وہ بھی پھر برا ہے. اور ہم نے یہ فردن تقریباً سب کو دیکھ لیا. عمران خان کے دور میں ادریس خٹک صاحب کو اٹھایا، اور وہ پھر جو بھی ان کے خلاف بات کرتا تھا وہ پھر یہی لوگ ان کو غدار کہتے تھے. پھر جب ان پہ باری آئی تو وہ پھر چیخنے لگے کہ نہیں، یہ تو غلط ہو رہا ہے، یہ تو انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے. اور اب جو موجودہ حکومت ہے وہ پھر سہولت کاری کر رہے ہیں. تو یہ نیکسٹ سائیکل آئے گا، میری یہ موقع یاد رکھیں، پھر انہی کے خلاف پھر دوبارہ یہ سائیکل ہوگا، اور یہ پھر زیر عتاب ہوں گی. یہ جتنی امینڈمنٹس، یہ جتنی پہ تحاشا پاؤ اور یہ ATA وغیرہ میں دے رہے ہیں، یہ خود اسی سے سفر ہوں گے. بہرحال ہم واپس اپنی اس موضوع پہ آتے ہیں. اس ایشو کا تو ہمیں پتہ ہے کہ فوج ہے، انہوں نے ہمیشہ اس قوانین کو ایکسپلائٹ کیا ہے، اور ایک ایز اے ویپن انہوں نے
پولیٹیکل ایکٹیوسٹ کے خلاف اس کو استعمال کیا ہے. اب اس میں اکثر لوگ پر مایوس ہو جاتے ہیں, لیکن میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ بہت ہی زیادہ طاقتور یہ لوگ کیوں نہ ہو, لیکن اپنی اسٹرگل جاری رکھنی چاہیے. ایک موقع آتا ہے کہ یہ لوگ تک جاتے ہیں, تو میرے خیال میں ہمیں اتنا اپنی اسٹرگل کو جاری رکھنی چاہیے کہ یہ لوگ تک جائیں اور ہم نہ تک, اور ہمارا جو مقصد ہے وہ ہم حاصل کریں. لیکن مجھے یاد ہے اسٹرگل حسیبہ کمرانی کی, جس طریقے سے وہ لڑی اپنے بھائیوں کے خلاف, اپنے بھائیوں کے لیے, اور ہر ایک روڈ پہ, ہر ایک فور جو بھی ان کو ملتا تھا, ایونچولی وہ مطلب ہر ایک کارنر سے وہ سوالات جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ یا ایجنسیوں پر آتے تھے تو وہ نہیں جواب دے پا رہے تھے, تو ان کو پھر آخر میں ریلیز کرنا پڑا. تو میرے خیال میں ادریس خٹک کے کیس میں کنکلوڈ اس کو اس طرح کروں گا کہ یہ جو منیزے نے جو سجیشن دی ہے کہ ہمیں اس کو فوراً پہلے تو ایک ڈیلیگیشن, اگر آئی وڈ سجیسٹ کہ HRCP کے پلیٹ فارم سے وہ ہم سب وی آر ریڈی ٹو بی اے پارٹ آف دیٹ ڈیلیگیشن, اور یہ انیشیٹو HRCP لیں. اور تو وہ میرے خیال میں اگر لا منسٹر سے اس پہ بات کریں, اور وہ بات پھر جو بھی مطلب فیڈرل کیبنٹ یا جس طریقے سے بھی وہ اس کو گورنمنٹ کے جو سرکلز ہیں اس میں اٹھائے, تو ڈیفینیٹلی ایک امپیکٹ ان کے آئے گا, اور کسی نہ کسی جواب کے ساتھ تو وہ بھی واپس آئیں گے نا. اور تو میرے خیال میں وہ پروسیس بھی ایک طرف شروع ہو جانے چاہیے. اور اس کے علاوہ یہ جو آج ایکٹیویٹی ہو رہی ہے میرے خیال میں اس طریقے سے مطلب اسی نوعیت کے پروگرام, تاکہ یہ ایشو زندہ رہے اور یہ پریشر بلڈ ہوتا رہے, اور ایونچولی, اور دیکھیں نا, میں نے لاسٹ ٹائم بھی اپنے ٹاک میں کہا تھا کہ ادریس خٹک اللہ کے فضل سے اگر آج زندہ ہیں اور ان کے بچوں کی ان سے بات ہوتی ہے اور ہمیں اس کا ویئر اباؤٹ معلوم ہے, تو وہ بھی اس پولیٹیکل اسٹرگل اور اس کمپین کی وجہ سے ہی ممکن ہے. ادروائز تو ہزاروں ایسے مسنگ پرسن ہیں جن کا کوئی ویئر اباؤٹ معلوم نہیں ہے, مطلب وہ نو بڈی نوز کہ ان کے ساتھ کیا عمل ہوا ہے. تو یہ اس پریشر ہی کا نتیجہ ہے کہ ان کو ایڈمٹ کرنا پڑا کہ ہاں وہ ہمارے ساتھ ہیں. تو میں اگین جس طریقے سے تالیہ خٹک نے مطلب جو کمپین چلائی, کوئی کسر نہیں چھوڑی انہوں نے, لیکن ہم جو بھی ہم سے ہو سکے ہم آگے بھی کرتے رہیں گے. اور یہ جو منیزے نے جو سجیشن دی میرے خیال میں اس کو بھی ہمیں آگے لے کے جانا چاہیے, اور اس کے علاوہ پولیٹیکل پروسیس بھی ہمیں جاری رکھنا چاہیے. اور جو بھی فورم ہمیں ملتا ہے ہیومن رائٹس کے حوالے سے انٹرنیشنلی, جو بھی فورمز اس فیلڈ کے, ظاہر بات ہے گلالی یو نو بیٹر, جی اور تو اور بھی مطلب جتنے ہمارے ساتھی ہے جو مختلف اداروں سے کوئی نہ کوئی کنیکشن ہے جن کا, تو میرے خیال میں لوکلی انٹرنیشنلی اگر بار بار مسلسل یہ کمپین جاری رہے گی تو آخر میں ان کو بھی کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا. اور ساتھ ہی ساتھ یہ جو انگیجمنٹ کی بات کی منیزے نے, اس کے ساتھ بھی میں اتفاق کرتا ہوں. تھینک یو ویری مچ. بہت بہت شکریہ. سوری آپ کو آخر میں جی کہہ کر میسج دینے کی کوشش تھی کہ لیکن بہت شکریہ. میرے خیال میں ایک جو بات جو آج کے ہمارے کانفرنس سے بار بار نکل کر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ سیاسی جدوجہد کرنی پڑے گی, اور منظم اور مستقل سیاسی جدوجہد کرنی پڑے گی. اور ہم سب جو تالیہ اس بات پر اگری کرتے ہیں کہ یہ تالیہ اور شمیسہ کی جدوجہد تھی کہ ادریس خٹک جو مسنگ پرسن بن چکے تھے, اور شاید باقی بہت سارے مسنگ پرسن کی طرح ان کا کبھی پتہ نہ چلتا, لیکن تالیہ اور شمیسہ اور روشان اور ان کے بھائی اویس خٹک کی یہ بہادری تھی, ان کی کمپین تھی کہ کم از کم آج یہ معلوم ہے, ان کا پتہ کم از کم آج معلوم ہے. تو یہ جدوجہد جاری رکھنی ہوگی. لیکن اس سیاسی گفت و شنید سے تھوڑا سا واپس میں ایک قدم اکیڈیمک اس کی طرف جانا چاہوں گی, کیونکہ ہمارے پاس ڈاکٹر عائشہ صدیقہ موجود ہے جنہوں نے ملٹری کی کتاب لکھی ہیں, SOS سینٹر کے ساتھ ایسوسیٹڈ رہ چکی ہیں.
میم کیونکہ آپ نے ڈاکٹر عائشہ صدیقہ آپ نے پاکستان کی جو فوج ہے اور دنیا کے باقی فوجوں کبھی آپ ذکر کرتی ہیں کس طرح سب کے معاشی انٹرسٹ ہوتے ہیں، لیکن آخر پاکستانی فوج کے معاشی انٹرسٹ کیوں اتنے زیادہ ہیں اور کیا اتنی مجبوری ہے کہ ان کو سویلینز کو جو ادریس خٹک جیسے سویلینز ایجوکیٹڈ جو ہیں اور جو ان ایجوکیٹڈ بھی ہیں ان کا ٹرائل کرنا پڑتا ہے، اور ان کے یہ اکنامک انٹرسٹ ختم کیسے کیے جا سکتے ہیں؟ گلالائی، پہلے تو یہ سارے آپ کے سوالوں کے جواب دینے سے پہلے میں سلام پیش کرنا چاہوں گی تالیہ کو، ادریس خٹک صاحب کے بھائی کو، جنہوں نے اتنی ہمت دکھائی ہے، جو اتنا برداشت جو ہے، مطلب کہ ان کی فیملی جو ہے جتنا انہوں نے برداشت کیا ہے، ان کو سلوٹ ہے ادریس خٹک صاحب کو، جو اتنا ٹف وقت جو ہے وہ گزار رہے ہیں، جیل میں ہیں ابھی تک۔ دیکھیں، آپ کا جواب میں دوں گی، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اس جواب کے پیچھے ہے کہ یہ جو ان کے اکنامک انٹرسٹ ہیں، یہ تو ایک بڑھتا ہوا ایک ڈائناسور ہے، ایک اژدہا ہے جس کی بھوک بھی ختم نہیں ہوتی، اور اس کے پیچھے جو چیز ہے وہ یہ ہے طاقت۔ سو اکنامک انٹرسٹ جو ہیں وہ ان کے انسٹیٹیوشن کو سسٹین کرنے کے لیے، یعنی کہ یہ اسی طرح انسٹیٹیوشن سسٹین ہوگا کہ یہ ان کا طریقہ انسٹیٹیوشن کو کرنے کے لیے کہ اپنے لیفٹیننٹ سے لے کے جرنیل تک ان کے کو یہ انسینٹیو دیتے ہیں، اور بلکہ کسی نے ایک ایکڈیمک پیپر بھی لکھا تھا ایک زمانے میں جس میں انہوں نے کہا تھا کہ جی یہ ڈسپلن کرنے کا اور ملٹری کو پروفیشنل رکھنے کے لیے ان کے پاس جزا اور سزا کا طریقہ ہے۔ سزا جو یہ جیسے دیتے ہیں، لیکن جزا جو ہے وہ یہ ہے کہ ظاہر ہے یہ ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں۔ اب اس کو ختم کون کرے گا؟ اور اس میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب ادریس خٹک جیسے لوگ اٹھ کے بات کرتے ہیں، ڈسپیرنسز کی بات کرتے ہیں، ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہیں، تو ان کو ایک خدشہ ہوتا ہے کہ ان کی طاقت جو ہے وہ چیلنج ہو۔ لیکن آپ اور میں اور بہت سارے لوگ اور ادریس جیسے لوگ جو کہ میں سمجھتی ہوں کہ اس پاکستان کی جس کی ہم تلاش میں ہیں، جو کہ آج کل بالکل غائب ہو گیا ہے، اس پاکستان کی میں سمجھتی ہوں کہ اس کی جان ہے، اس کے ہمارا فیوچر، اور اس کی اگر آپ دیکھتے ہیں، اگر کوئی اینی تھنگ جسے کہتے ہیں نا کہ اینی تھنگ برائٹ اباؤٹ پاکستان، تو وہ ادریس خٹک جیسے لوگ ہیں جو اپنی جان، اپنی آزادی جو ہے سب کو داؤ پہ لگا کے کام کرتے ہیں، ہیومن رائٹ ڈیفینڈر تھے۔ ان کو جس الزام میں انہوں نے پکڑا وہ یہ تھا، اور وہ ان کی دیکھیں، ان کی جو اکنامک امپائر ہے، ان کی جو پولیٹیکل امپائر ہے، اس کو سسٹین کرنے کے لیے جو نیریٹو بلڈ کیا جاتا ہے، جس میں یہ ہے کہ کوئی بھی سویلین جو ہے وہ اس قسم کی آواز اٹھائے تو اس پہ دہشت گردی کا الزام لگا دو، اس کو اندر بند کر دو۔ یہ ایک طریقہ ہے۔ ان پہ الزام لگایا کہ جناب وہ جو قومی سیکرٹس تھے جو کر رہے تھے۔ مزے کی بات یہ، اور یہ جبران ناصر نے اس کے بارے میں بات کی کہ مائیکل سیمپل جو ہے ایک برٹش ایکڈیمک ہیں۔ اب مائیکل سیمپل پاکستان میں پھرا کرتے تھے، وہ ایک میجر جنرل جو ہیں جنرل مٹھا ان کے داماد ہیں۔ اب سارا اسلام آباد ملا کرتا تھا، تو اب اسلام آباد میں کس کس کو پکڑیں گے؟ اپنے جرنیل جب ان جیسے جنرل جاوید اقبال، تو جنرل جاوید اقبال پر تو اور بھی زیادہ سیویئر کیس ہے کہ انہوں نے ایک اور ملک کو، غیر ملک کو، پاکستان کے نیوکلیئر سیکرٹس کے بارے میں جو ہے نالج فراہم کی، ان کو آپ چھوڑ دیتے ہیں۔ لیکن ادریس خٹک جس کے پاس میں سمجھتی ہوں کہ جاوید اقبال کے مقابلے میں دھیلے برابر بھی کچھ ان کو پتہ نہیں ہوگا، اور وہی پتہ ہوگا جو سڑک پہ وہ دیکھتے ہیں، تو ان کو آپ نے نہ صرف کہ بند رکھا ہے، ان پہ آپ مظالم کر رہے ہیں۔ اب بات یہ کہ یہ طاقت جو ہے وہ کیسے کنٹین ہوگی؟ آپ کا یہ سیشن ہے کہ جی آگے کیسے بنے پولیٹیکل موومنٹ، پولیٹیکل پارٹیز کی کانشسنس۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز ہماری جو ہے وہ سمجھتی ہیں کہ جی
طاقت میں آ جائیں. یہ جو ایک ہمارا ایک منترا ہے نا کہ جی ہم چینج فرام ود ان کریں گے, چینج فرام ود ان نہیں ہوتا. ان کی انسٹیٹیوشنل پاور اتنی زیادہ ہے کہ اس کے مقابلے میں ساری پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ گھٹنے ٹیک دیتی ہیں. ان کو پیچھے کیسے کیا جائے گا؟ دیکھیں عمران خان کی گورنمنٹ میں ہم نے بہت زیادہ ذکر سنا کہ جی اور بالکل بات صحیح ہے. عمران خان کی گورنمنٹ کے دوران جو ہے ادریس خٹک کو پکڑا گیا, یہ سب چیزیں ہیں. عمران خان اس وقت بات نہیں کرتے تھے ڈسپیئرنسز کی, اب بات کرتے ہیں. لیکن فیکٹ آف دا میٹر از کہ انہی کے زمانے میں یا ان کی جو پارٹی ہے اس کی وجہ سے ایک نیریٹو جو ہے وہ بڑا پاپولر ہوا ہے, اور وہ یہ ہے پاپولر ہوا ہے کہ جی یہ فوج جو ہے یہ بہت لالچی ہے اور یہ لوٹ کھسوٹ کر رہی ہے. میرے خیال میں جی کوئی بھی سیاسی جماعت, کسی سیاسی جماعت کو بعد میں عقل آئے یا دیر میں آئے, لیکن سیاسی جماعتیں اگر ان کو عقل آئے کہ ان کی طاقت جو ہے اور ان کی سسٹیننس جو ہے اس کا دار و مدار اسی پہ ہے کہ اس فوج کو پش بیک کیا جائے, اس کو اکاؤنٹیبل کیا جائے. اور وہ جو اکاؤنٹیبلٹی کی تحریک ہے وہ بہت ضروری ہے ان کو قابو کرنے کے لیے. ایک آخری بات میں کہوں گی جی, بہت سارے دوستوں نے کہا کہ یہ مائنورٹیز جو ہیں وہ ان کو ہی ٹارگٹ کرتے ہیں. میری آمنہ جنجوا سے بات ہوئی, ان کے ڈیٹا کے مطابق پنجاب سے بھی بڑے لوگ اٹھائے جا رہے ہیں. لیکن میرا تعلق ساؤتھ پنجاب سے ہے, وہاں سے لوگ غائب ہوتے ہیں جن کی نہ کوئی آواز اٹھاتا ہے نہ کوئی بات کرتا ہے. تو جہاں جہاں سول سوسائٹی تھوڑی سی منظم ہے, بات کرتی ہے, وہاں لوگوں کے غائب ہونے کی بات آ جاتی ہے. میرے خیال میں آپ کی جیسی جو کانفرنس کی ہے اس کے لیے بہت ضروری ہے, اور یہ کانفرنسز زوم پہ ہی چاہے ہوں یہ ہونی چاہیے. ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کو پاکستان میں یہ ایک کانفرنس کرنی چاہیے, جو بھی کوئی ادارہ کر سکتا ہے, کہ سول سوسائٹی کو جوڑیں, پولیٹیکل پارٹیز کو اکاؤنٹیبل کریں, پولیٹیکل پارٹیز کو لے کے آئیں ان فورمز پہ, اور ان سے ہمیں سوال کرنے چاہیے کہ لوگ اٹھائے جاتے ہیں, لوگ بند کیے جاتے ہیں, لوگوں پہ مظالم ہوتا ہے. یہ ایک ایجنڈا آئٹم ہے جو کہ ہر کنسٹیٹوئنسی میں اٹھنا چاہیے پولیٹیکل پارٹیز کے. اور جب تک پولیٹیکل پارٹیز اپنے آپ کو منظم نہیں کریں گی, سول سوسائٹی سے دباؤ نہیں آئے گا, میرے خیال میں فوج کو پش بیک نہیں کیا جا سکتا. شکریہ ڈاکٹر عائش, آپ نے بہت اہم باتوں کی طرف اشارہ کیا. آپ کی بات سے میں اٹھاؤں گی جو آپ نے بات کی کہ کس طرح سے جو پولیٹیکل امپائر ہے اور جو اکنامک امپائر ہے, یہ ایک پولیٹیکل اور اکنامک امپائر دونوں ہیں, اور اس میں پولیٹیکل پارٹیز کا جو رول بہت اہم ہے. تو آئی تھنک اس کے اوپر میں اسی بات کو آگے بڑھانے کے لیے میں فرحت اللہ بابر صاحب کو بلانا چاہوں گی. ہمارے ساتھ ہیں پیپلز پارٹی کے اہم کارکن اہم اسپوکس پرسن رہ چکے ہیں اور فارمر سینیٹر رہ چکے ہیں. آپ کیونکہ آپ کا تعلق پاکستان کی ایک سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی سے ہے, تو میں آپ کی رائے لینا چاہوں گی کہ آپ کے خیال میں سیاسی پارٹیوں کو اپنے اندر کیا بدلنا ہوگا اور کیا اقدامات سیاسی پارٹیوں کے اندر ہونے چاہیے کہ پاکستان کے شہریوں کو ان کے آئینی حقوق مل سکے, اور آئین بھی کچھ اس طرح سے بن سکے کہ وہ انسانوں کے انسانی حقوق کا دفاع کر سکے, شہریوں کے انسانی حقوق کا دفاع کر سکے. فرحت اللہ بابر صاحب. شکریہ جی. میری آواز آ رہی ہے اب تک؟ جی آپ کی آواز آ رہی ہے, ہمیشہ کی طرح آپ کی آواز آ رہی ہے. میں سب سے پہلے تو آپ کو کمپلیمنٹ کرتا ہوں, اویئر گرلز کو اور آپ کے تمام منتظمین کو, کہ آپ نے ادریس خٹک کے سلسلے میں یہ کانفرنس کا انعقاد کیا ہے. اینڈ آئی شوڈ آلسو لائک ٹو کمپلیمنٹ تالیہ, شمیسہ, روشن اور ڈاکٹر اویس خٹک. انہوں نے بڑی جد و جہد کے بعد یہ معاملہ یہاں تک یہ لے آئے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ اگر ان کی جد و جہد نہ ہوتی تو آئی ٹیل یو کہ اٹ از پاسبل کہ ادریس خٹک اسی طرح لاپتہ ہوتا, اور پھر الٹا ان کے خاندان ہی میں کسی کے اوپر یہ مقدمہ بنتا کہ اس کو انہوں نے اغوا کیا ہے. تو آئی تھنک یہ آواز اٹھائی جو انہوں نے ہے, میں کمپلیمنٹ کرتا ہوں. اور یہ جو آج جو کانفرنس ہے یہ بھی آپ نے اہل آواز لوگوں کو یہاں جمع کیا ہے کہ یہ آواز ہم اٹھاتے رہیں. دیکھیے ادریس خٹک کا کیس کیوں امپورٹنٹ ہے. اٹ از کریٹیکل فار 3 reasons. نمبر 1 کہ
it is not only the individual Idris Khattak, it is a warning to all human rights defenders, particularly those who are working for the enforced disappearances. Number 2, یہ اس لیے بھی امپورٹنٹ ہے کہ ایک نیو نارمل سیٹ اپ ہو رہا ہے. نیو نارمل یہ ہے کہ کسی کو اٹھا لیا, غائب کیا اور پھر کہا کہ فوجی عدالت میں اس پر مقدمہ چل رہا ہے. اور یہ اس لیے بھی امپورٹنٹ ہے particularly for people like us, me, who belongs to KP, کہ جہاں پر اب تک یہ کہا جا رہا تھا کہ دہشت گردوں کے خلاف ملٹری ٹرائل ہو رہا ہے, اب دانشوروں کو اور ہیومن رائٹس ڈیفینڈرز کے خلاف بھی ملٹری ٹرائل ہوگا. تو یہ صرف ادریس خٹک کا کیس نہیں ہے, یہ آپ کا بھی ہے, میرا بھی ہے, اور سب کا ہے, تمام ہیومن رائٹس ڈیفینڈرز کا ہے. دیکھیے یہ جو آپ نے کہا کہ سیاسی جماعتیں کیا کر سکتی ہیں, there is a lot that the political parties are obligated to answer. They have failed in many ways. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ جو آپ کا انفورسڈ ڈسپیئرنس کمیشن بنا ہے, یہ بھی ایک سیاسی جماعت نے بنایا ہے. اور مجھے یاد ہے کہ اس کے جو ٹرمز آف ریفرنس تھے وہ میں خود آسما جہانگیر کے پاس لے کے گیا تھا, اور میں خود فخر الدین ابراہیم کے پاس لے کے گیا تھا, اور انہی سے ہم نے انڈورسمنٹ کرا کے یہ کمیشن بنا. اگر یہ کمیشن بعد میں ناکام ہوا اور کام نہیں کیا, I think that the political party, whichever the political party, انہوں نے یہ کمیشن بنا لیا تھا. اسی طرح یہی سیاسی جماعت ہے, اسی طرح کی سیاسی جماعتیں جنہوں نے پارلیمان میں یہ بات ثابت کرا دی خود کمیشن کے چیئرمین سے کہ انفورسڈ ڈسپیئرنسز میں 153 فوجی ملوث ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی جماعتوں کو بہت کچھ جواب دہ ہیں, لیکن انہوں نے تھوڑا بہت یہ کیا بھی ہے. آپ کا جو یہ سیشن ہے یہ ہے فرام سائلنس ٹو ایکشن, ہاؤ وی کین موو not only the political parties but every one of us from silence to action. میں گلالئی سمجھتا ہوں کہ چند ایریاز ایسے ہیں جن پہ ہم سب خاموش ہیں اور وہ بات نہیں اٹھائی گئی, اور وہ بات آپ کے اس طرح کے جو کانفرنسز ہے اس میں اور بار بار ہونے چاہیے, اس پہ یہ بات اٹھانی چاہیے. the silence should be broken. اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے 10 دسمبر 2013 کا, جس میں انہوں نے واضح طور پر کہا ہے کہ ملاکنڈ انٹرنمنٹ سینٹر سے جو 28 لوگ لاپتہ ہوئے ہیں اور جس میں سے صرف 7 پروڈیوس کیے گئے ہیں, باقی سب کی ذمہ دار پاکستان کی فوج ہے, یہ انہوں نے کہا ہے. اور یہ بھی کہا ہے کہ ان کے خلاف گورنر اور صدر وزیر اعظم کارروائی کریں. Now this is something which has never been highlighted in the media. یہ جولائی 2018 میں پارلیمان کی ہیومن رائٹس کمیٹی نے جاوید اقبال کو بلایا, کمیشن آن انفورسڈ ڈسپیئرنس کے چیئرمین کو, اور اس سے جب بار بار پوچھا گیا, اور جب وہ کہہ رہا تھا کہ جی ہمارے پاس یہ لوگ آ کر کہتے ہیں کہ جی بس چونکہ میں بازیاب ہو گیا ہوں, میں کوئی تفتیش نہیں چاہتا, میں کسی پر الزام نہیں لگا رہا, تو جب ان کو بار بار کہا گیا کہ تم نے 4000 لوگوں کو برآمد کر لیا ہے, تو کسی نے بھی یہ نہیں بتایا کہ کون اٹھا کے لے گیا تھا. اور جب بار بار پوچھا گیا تو اس نے کہا کہ یہ بات یہ ہے کہ 153 فوجی لوگ اس میں ملوث ہیں. یہ بات اخبارات پہ نہیں آئی, حالانکہ اسی کمیٹی کی میٹنگ میں which was not in camera, it was public, اور میڈیا والے بیٹھے ہوئے تھے. تو جس طرح بھی تھوڑی دیر پہلے وقاص گورایا صاحب نے کہا کہ everyone is responsible, the political parties, the intelligence agencies, the police and also the media. تو یہ ہم سب اس چیز پہ ذمہ دار ہیں. اور ایک اور چیز جو زیادہ سامنے نہیں آئی وہ یہ ہے کہ جو کمیشن حکومت نے بنائے, پہلا والا کمیشن بھی اور اس کے بعد یہ دوسرا والا کمیشن بھی, اس کی جو رپورٹ ہے وہ بھی ابھی تک یعنی پبلک میں نہیں آئی. اور اس کے بعد جو منسٹریل کمیٹی بنی 2022 میں, اور پھر اختر مینگل صاحب کی سربراہی میں پارلیمانی کمیشن بنا, ان کی رپورٹ بھی سامنے نہیں آئی. تو what I would suggest is کہ فرام سائلنس ٹو ایکشن کیسے آگے جایا جائے. میں سمجھتا ہوں کہ جن چیزوں پر ابھی تک خاموشی ہے اس خاموشی کو توڑا جائے, اور وہ چیزیں سامنے بار بار باہر لائی جائیں جو سپریم کورٹ میں ثابت ہو گئی ہیں,
جو پارلیمان کے اندر ثابت ہو گئی ہیں اور جو خیبر پختونخوا میں انٹرنمنٹ سینٹرز کے بعد بھی سامنے آ گئی ہیں، جب جسٹس وقار سیٹھ نے یہ فیصلہ کیا کہ انٹرنمنٹ سینٹرز کو ختم کیا جائے، ان کو پولیس اور سویلین جیلز کے ماتحت کیا جائے، اور یہ غیر قانونی ہے اور غیر آئینی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس بارے میں جو خاموشی ہے اس کو توڑا جائے۔ دوسرا یہ ہے کہ سپریم کورٹ میں یہ کیس ابھی تک چل رہا ہے انٹرنمنٹ سینٹرز کا، اور انٹرنمنٹ سینٹرز ہی وہ جگہ ہے جہاں پہ لاپتہ لوگوں کو اکٹھا کر کے جمع کر کے غائب کر دیا جاتا ہے۔ تو سپریم کورٹ کا جہاں پر یہ کیس ابھی تک چل رہا ہے، گزشتہ 4 سال سے وہاں 5 سال سے ایک سنوائی بھی نہیں ہوئی۔ لاسٹ ہیئرنگ واز ہیلڈ آن 24 دسمبر 2019، اب دسمبر آ رہا ہے 2024 کا، 5 سال ہو گئے، 3 چیف جسٹسز آئے اور گئے بشمول قاضی فائز عیسیٰ کے، اور کسی عدالت نے یہ نہیں لگایا، کسی چیف جسٹس نے یہ نہیں لگایا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات بھی ہم کو اٹھانی چاہیے۔ میرا تیسرا مشورہ یہ ہوگا، جس طرح ابھی محسن داوڑ صاحب نے بھی کہا اور منیر جہانگیر نے بھی کہا، یہ بات اور یہ آواز بار بار اٹھائی جانی چاہیے۔ یہ نومبر کا مہینہ ختم ہو گیا ہے، جنوری میں ورلڈ کانگریس ہو رہی ہے آن انفورسڈ ڈس اپیئرنسز، اور ان کی رجسٹریشن کا عمل شروع ہو گیا ہے۔ آئی تھنک دیٹ ایوری ون آف اس should try to register into that conference، اور وہاں پر یہ آواز اٹھائی جائے۔ وہ کانفرنس ہی انفورسڈ ڈس اپیئرنسز کی ہے، تو اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم کو یہ بھی کرنا چاہیے۔ تیسرا فورتھ میرا وہ یہ ہے کہ یہ جو اکاؤنٹیبلٹی کی بات ہے، جب تک آپ آئی ایس آئی کو قانون اور لیجسلیشن کے کٹہرے دائرے میں نہیں لائیں گے، تو قوانین تو موجود ہیں انفورسڈ ڈس اپیئرنسز کے خلاف۔ آپ کا پی پی سی میں جو ہے کسی کو بھی لاپتہ کرنا اور جبری اغوا کرنا جرم ہے، لیکن اگر انٹیلیجنس کا ادارہ یہ کرتا ہے تو وہ اس لیے کرتا ہے کہ وہ قانون کے دائرے میں نہیں ہے۔ تو وی شوڈ ریز وائس کہ آل دی انٹیلیجنس ایجنسیز مسٹ بی براٹ انڈر دی ایمبٹ آف دا لا۔ وہ ابھی تک نہیں ہو سکا، اور وہ بھی پارلیمان نے تو ریکمینڈ کر دیا ہے، اور پارلیمان نے 2015 میں یونینیمسلی بھیج دیا ہے، لیکن نہیں ہو سکا۔ تو دس اگین آلسو shows which organ of the state is too powerful. And I should also like to say about the accountability of this particular organ of the state, which is the military and the defense forces. اب دیکھیے، قانونی راستے ہیں، آئینی طریقے بھی موجود ہیں، اور وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس ایک قانون ہے رائٹ ٹو انفارمیشن لا 2017 کا۔ اس قانون کا بار بار استعمال کیا جائے اور ان سے سوالات پوچھے جائیں۔ جب ان سے سوالات کا جواب نہیں آتا، خواہ وہ ان کے ملٹری بزنسز کے بارے میں ہو، خواہ وہ ان کے اکنامک انٹرسٹ کے بارے میں ہو، خواہ ان کی کسی اور چیز کے بارے میں ہو، I think we should keep on asking questions. They will not reply to you. When they don't reply to you, go to the Pakistan Information Commission and they will make orders. اور آپ ان کو ایک اوور نائٹ اس کو حل نہیں کر سکتے، but with repeatedly doing it, I tell you, it does have some influence on them. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کو یہ احساس ہو جائے گا کہ اب جو ہے تو لوگوں کے سوالات کا جواب ان کو دینا پڑے گا، اور ان کے خواہ وہ معاشی مفادات ہوں یا کچھ بھی ہوں۔ اینڈ آئی آلسو ایگری کہ ایک ڈیلیگیشن بنا دیں، اور وہ ڈیلیگیشن نہ صرف انٹیریئر منسٹر اور لا منسٹر سے ملے، بٹ دا ڈیلیگیشن شوڈ کال آن آل دا پولیٹیکل پارٹیز لیڈرز۔ اینڈ فائنلی میں سمجھتا ہوں کہ ایک پریس کانفرنس کا بھی اہتمام کیا جائے، اور یہ جو آج آپ کی جو کانفرنس ہے اس کی بھی ایک پریس ریلیز جانی چاہیے، تاکہ یہ بات سامنے آ جائے۔ اگرچہ یہ لائیو چل رہا ہوگا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایک پریس ریلیز بھی ہونی چاہیے۔ سو تھینک یو ویری مچ فار گیونگ می دی اپرچونٹی۔ بہت بہت شکریہ فرحت اللہ بابر صاحب، ہمیشہ کی طرح آپ نے بہت ہی جامع اور کانکریٹ پوائنٹ دیے ایکشن کے لیے کہ ہمیں یہاں سے ایکشن کیا کرنا ہوگا۔ آپ کی ایک بات جس سے میں بہت اتفاق کر رہی ہوں کہ فوج تو اپنا بیانیہ بناتی ہے، لیکن اب ہمیں بھی اپنے بیانیے میں یہ بات ڈالنی ہوگی کہ میڈیا اور جو باقی ہمارے ادارے ہیں وہ صرف ماتحت نہیں ہیں، وہ کولیبوریٹرز ہیں۔ جب میڈیا خاموشی اختیار کرتا ہے، جب نیشنل اسمبلی کے اندر تو کمیشن میں رپورٹ آتی ہے لیکن وہ اخبار میں نہیں چھپتی،
تو میڈیا بھی وہاں پر مجرم ہے اور وہ کولیبریٹر بنتا ہے. تو یہ خاموشی ہر جگہ پہ توڑنی ہوگی اور چھوٹا چھوٹا کر کے ڈنٹ ڈالنا ہوگا. آپ نے جو باتیں کی اسی سے میں تھوڑا سا خاص کر آپ نے سپریم کورٹ کے آرڈر کی بھی بات کی, سپریم کورٹ کے کردار کی بات کی, تو مجھے ایک واقعہ یاد آتا ہے کہ ایک تو آج کل ہم سپریم کورٹ کے آرڈرز دیکھتے ہیں کہ وہ کہہ رہی کہ ہاں ملٹری کورٹ کا سویلینز کا ٹرائل نہیں ہونا چاہیے, لیکن 2016 میں ایک کیس آیا تھا, 16 خاندان تھے, 16 خاندان نے کیس جمع کیا تھا, ان کے سوات سے اٹھائے گئے تھے اور وہ فیملی سے, اور ان کے جو بچے تھے, ان کو بچے لڑکے تھے, ان کو سزائے موت دی تھی. اور ہائی کورٹ نے تو سسپینڈ کر دیا تھا, لیکن سپریم کورٹ نے وہ ایک 5 میرے خیال میں ججز کا بینچ تھا, اور انہوں نے جو ملٹری کورٹ کی سزا تھی وہ بحال رکھ دی تھی. تو ایسے پہلے تو ہم دیکھتے تھے کہ ملٹری کورٹ ایک دوسری طرح سپریم کورٹ تھی, تو وہ ملٹری کورٹ کی سزائیں بحال رکھنے کا بھی وہ کرتی رہی ہیں. اور اس کے علاوہ ایک ہم نے ATA کا بھی ذکر کیا. ATA بھی اسی طرح کے حالات میں, جیسے ہم نے دیکھا ملٹری کورٹ پہلے تو دہشت گرد کہا گیا کہ بس بہت APC کے بعد جو آرمی پبلک اسکول پر اٹیک ہوا کہ دہشت گردوں کے خلاف استعمال کیا جا رہا ہے, اینٹی ٹیررزم لاز بھی اسی طرح آئیں, لیکن کہا تو جاتا ہے کہ یہ دہشت گردوں کے خلاف استعمال ہوں گے, لیکن آخر میں جیسے آپ نے بات کی دہشت گردوں نہیں دانشوروں کے خلاف آخر میں یہی قوانین استعمال کیے جاتے ہیں. تو میں چاہوں کہ کیا افراز خٹک صاحب جنہوں نے پٹیشنز بھی کئی کی ہیں, خاص کر خیبر پختونخوا میں جو وہ ایک in the aid of civil service کیا ہے وہ آپ بتائیں گے. افراز خٹک صاحب بات کریں گے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ خاموشی کیسے توڑی جائے گی, ایکشن کی طرف ہم کیسے جائیں گے. پلیز افراز خٹک صاحب. اور میرے خیال میں افراز خٹک صاحب تو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں, ہم سب جانتے ہیں, فارمر سینیٹر رہ چکے ہیں, ہی از این انسٹیٹیوشن ان ہز اون سیلف, اور جو ہیں تو لکھتے رہتے ہیں, اور ایک بہت ہی مہم آواز ہے انسانی حقوق کے لیے, اور نیشنل ڈیموکریٹک موومنٹ کے فاؤنڈنگ ممبرس میں سے بھی ہیں. تھینک یو ویری مچ تالیہ جان, شمیسہ جان, روشان اور گلالے and other friends, thank you very much for unsilencing the issue of Idris Khattak's enforced disappearance and then a secret trial in a kangaroo court, and the trials and tribulations that he has gone through during the last 5 years. تو اصل میں پاکستان جو ہے, it's a failing state. Unfortunately, the debris of the failing state is hitting the vulnerable sections of Pakistani society. They include religious and ethnic minorities, women, transgender, and of course people of the working class. تو اس میں actually we have seen کہ 2014 سے شروع ہوا ایکٹیولی, ایک طرح سے it's a conflict between the de jure state system and the de facto system, جس کو ہم اردو میں جرنیل شاہی بھی کہتے ہیں. تو we have seen expansion of de facto system at the cost of the de jure, and we have seen expansion of the power of de facto system in exact proportion of the contraction of the de jure. تو ایسے ہے کہ اس میں 2019 میں جب ادریس خٹک صاحب کو گرفتار کیا گیا, تو یہ وہ ٹائم تھا جب دی جنرلز ور پشنگ بیک دی جورے سسٹم, اور اس میں اس کا سب سے بڑا جو پرومیننٹ مینیفیسٹیشن ہے وہ انفورسڈ ڈسپیئرنس ہے. تو یہ قصہ شروع ہوا, جیسے بابر صاحب ابھی فرما رہے تھے, 2013 میں جب سینیٹ میں تھا تو ہیومن رائٹس کمیٹی میں تھا میں, اور آئی واز ویری لکی ٹو ہیو brilliant and bold people like بابر صاحب, رضا ربانی صاحب, نسرین جلیل صاحبہ and others. تو ہم نے 2013 میں actually we proposed to in the plenary session of the Senate, پہلے ہم نے کمیٹی سے منظور کیا, پھر ہم نے سینٹ کے سیشن میں ہم نے پیش کیا کہ ISI کے لیے لا بننا چاہیے, اور ہم نے اس لا کا ایک آؤٹ لائن بھی اس میں شامل کیا, اور سینٹ نے اس کو یونینیمسلی منظور کیا. دوسری بار پھر جیسے بابر صاحب کہہ رہے تھے 2015 میں بھی یہ ہوا, لیکن یہ تھا کہ پھر پولیٹیکل پارٹیز جو تھی, مین لیڈرشپ, وہ پھر واپس اس سے پیچھے چلے گئے, اینڈ دے ڈیڈنٹ لیجسلیٹ.
تو اس میں میرے خیال میں اہم بات یہ ہے، یہ جو ان کے مقدمے کے بارے میں باتیں ہیں، کافی اس پہ بات ہوئی ہے، کیسے ایک سیکرٹ ٹرائل تھا، ایک طرح سے فیئر ٹرائل نہیں تھا کسی لحاظ سے بھی، اور پھر جیل کے ان کے جو حالات ہیں وہ سارے اس پر بات ہوئی ہے. میں بھی اس طرف آنا چاہوں گا کہ ہم کیا کر سکتے ہیں. میرے خیال میں اس وقت سب سے اہم بات یہ ہے کہ مجھے نظر نہیں آتا کہ عدلیہ جو ہے وہ اٹھ کھڑی ہوگی فوجی عدالتوں کے خلاف اور ان کے فیصلوں کے خلاف اس مستقبل نزدیک قریب میں. تو اس میں میرے خیال میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہمیں اس مسئلے کو اٹھانا چاہیے اور پریشر بلڈ کرنا چاہیے. اصل میں دیکھیں نا، یہ عجیب و غریب بات ہے، یعنی ہزاروں لوگ مسنگ پیپل، انفورسڈ ڈس اپیئرنس کا شکار ہیں، وکٹمس آن سچ اے لارج اسکیل، اور پولیٹیکل پارٹیز جو ڈیموکریسی کے لیے بات کرتی ہیں یہ ان کے ایجنڈے میں نہیں ہے ایک سیپریٹ ایشو کے طور پر. enforced disappearance as issued of democratic movement for the restoration of constitutional order اس کا حصہ نہیں ہے. تو یہ تو عجیب و غریب بڑی آئرنی ہے. تو اس کو ہمیں بار بار اٹھانا چاہیے. پولیٹیکل پارٹیز کو تھوڑا سا شرم دلانی چاہیے کہ بھائی آپ الیکشنوں میں جاتے ہیں، منشور بناتے ہیں، آپ یہ نہیں لکھتے کہ انفورسڈ ڈسپیئرنس ہوا ہے. اور یہ بار ایسوسیشنز اور سول سوسائٹی کو بھی ہمیں تھوڑا سا، بار ایسوسیشنز بھی کمزور ہوئی ہیں پاکستان میں، ایسے پہلے نہیں تھا. پاکستان میں بار ایسوسیشنز جو تھی وہ they were fighters for the rule of law، لیکن پچھلے کچھ عرصے میں تھوڑا سا ججوں اور بار ایسوسیشن کے درمیان تھوڑی سی کولیبریشن سے اس فرنٹ پہ تھوڑی سی کمزوری پیدا، اور آسما جہانگیر جیسے فائٹر جو ہیں وہ ابھی موجود نہیں ہیں ہمارے درمیان، جسٹس دوراب پٹیل اور دوسرے لوگ جو یہ مسئلے اٹھاتے تھے. تو لیکن ہمیں، میں سمجھتا ہوں کہ جو ہماری سول سوسائٹی جو کچھ بھی ہے اس کو یہ بات کرنی چاہیے، سیاسی پارٹیوں پر زور دینا چاہیے کہ وہ اس مسئلے کو اٹھائیں، اپنے منشوروں میں شامل کر لیں. مثلا ہم خط لکھ سکتے ہیں، ہزاروں لوگ خط لکھ سکتے ہیں پولیٹیکل پارٹیز کو کہ بھائی فلاں ڈس اپیئرنس کا کیس ہے یا ملٹری اس کا ٹرائل کا کیس ہے، 5 سال ہو گئے، 10 سال ہو گئے، 3 سال ہو گئے، 13 سال ہو گئے، تو یہ آپ کیا کر رہے ہیں اس کے بارے میں. تو we should keep on addressing political parties. اور میڈیا بھی تھوڑا سا، پاکستانی میڈیا اتنا کنٹرولڈ ہے، چھوٹی موٹی خبریں تو اس میں آ جاتی ہیں، لیکن مین نیوز پرٹیکولرلی ہیومن رائٹس وائلیشنز کے لیے وہ انفارمیشن کا قبرستان بن گیا ہے، گریو یارڈ. انفارچونیٹلی اس کے اندر بھی نہیں آ رہی یہ بات. لیکن میرا خیال یہ ہے کہ اس میں ہم اپنی کیمپینز کو جاری رکھیں، سوشل کیمپینز، میڈیا کیمپینز، اس طرح کی کانفرنسز ہم کریں. کورٹس میں بھی ہم کوشش کر رہے ہیں، لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہماری 3 پٹیشن سپریم کورٹ میں پڑی ہیں، کچھ پہلے سے، کچھ ابھی تازہ، لیکن ایک کی بھی سنوائی نہیں ہوئی. اور یہ جو اس کا ڈس اپیئرنس کے بارے میں تھا، یعنی جو ہمارے خیبر پختونخوا میں جو ہمارے انٹرمنٹ سینٹر، سو کال انٹرمنٹ سینٹر، جو ڈس اپیئرنس کے لوگ وہیں پہ زیادہ تر رکھے جاتے ہیں، تو اس کے بارے میں کیس ہے، وہ نہیں لگا. یہ قاضی فائزہ آئے تو ہم نے پھر درخواست ڈالی ارلی ہیئرنگ کے لیے، لیکن اس کی ارلی ہیئرنگ نہیں ہوئی، اس لیے کہ جیسے میں نے عرض کیا کہ تھوڑا سا ڈومینیشن بڑا ہے ڈی فیکٹو اسٹیٹ کا. لیکن ساتھ میں جو خوشی کی بات ہے وہ یہ ہے کہ عوام کے اندر، عام لوگوں کے اندر بہت اویئرنیس آئی ہے، اور یہ بڑی امید پیدا کرنے والی بات. میں آپ کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ یہ اسٹیٹس کو چلے گا نہیں. اب دیکھیں نا، پختونخوا جیسے صوبے میں آپ نے دیکھا کہ لاکھوں لوگ نکلے، انہوں نے کہا کہ یہ جو وردی والے ہیں یہ ذمہ دار ہیں بہت ساری چیزوں کے، اور یہ لاکھوں لوگوں نے کہا. یہ کسی پارٹی کی بات نہیں تھی کہ ایک پارٹی یا 2 پارٹی نے کہا، نہیں، لوگوں نے، ماسز نے کہا. پختونخوا کے ہر ضلع میں ایک کمیٹی جو ہے، پیس کمیٹیز کے نام پہ سے بنی ہیں، جو اس طرح کی آواز اٹھاتی ہیں. اس میں انفورسڈ ڈس اپیئرنس کی بات، ہر پیس مارچ جو ہوتا ہے اس میں ایک سیکشن ہوتا ہے، کوریج اس کو ہماری میڈیا نہیں دیتی، لیکن ایک سیکشن ہوتا ہے اس میں ڈس اپیئرنس کا، پی ٹی ایم کی چاہے جو اسپونٹینیس میٹنگز ہوں، سوات میں میں نے دیکھا ہے اور جگہوں پہ میں نے دیکھا ہے. تو یہ مسئلے وہاں پہ اٹھائے جاتے ہیں اور یہ اٹھائے جانے چاہیے. اور میرا خیال ہے کہ جو دو بڑی کیمپینز اس دوران میں وجود میں آئی ہیں، ایک تو پشتون نوجوانوں کی کیمپینز ہیں، پی ٹی ایم ہے، این ڈی ایم ہے، یا بلوچ یکجہتی کمیٹی ہے، اور خصوصاً یہ بھی تھوڑے سے اٹ شوڈ انسپائر اس. دیکھیں نا، یہ جو بلوچ یکجہتی کمیٹی کی خواتین ہیں، نوجوان خواتین خصوصاً، جس طرح سے اس بہادری سے انہوں نے اس مسئلے کو زندہ کیا ہے. یہ جو پاکستانی جو ڈیپ اسٹیٹ سوشل میڈیا کے پیچھے پڑا ہوا ہے، اس کی ایک بڑی وجہ ایک پاورفل کیمپین ہے
جس نے اس مسئلے کو اس طرح سے اجاگر کیا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑا سا پاکستان بھر کے ڈیموکریٹس کو اس کی پیروی کرنی چاہیے، اور ہم پشتونوں کو خصوصاً اس میں، جیسے کہ بلوچستان میں ہم نے دیکھا ہے جو بیسک پرسن کی فیملیز ہیں، انہوں نے بھی کافی خاصا اہم رول ادا کیا، جو پہلے سے سیاسی لوگ نہیں تھے، اس طرح سے پولیٹیکلی ایکٹیو لوگ نہیں تھے، لیکن انہوں نے اس ایشو پر فوکس کیا ہے اور اس کو کنسسٹنٹلی، جیسے ابھی ایک مثال کسی نے دی، وہ ایک کمبرانی جو بچی تھی جس کے بھائی ڈسپیئر ہوئے تھے، اور جس طرح سے وہ ایکٹیویزم اس نے کیا، تو یہ ہماری ایکٹیویزم جو ہے اس کا ایک فوکل پوائنٹ اس کو بننا چاہیے. اگر میں سمجھتا ہوں جیسے ہمارے بلوچ دوست تو نے کیا ہے، میرا خیال ہے کہ باقی لوگوں کو بھی، جہاں یہ مسئلہ بڑے پیمانے پہ، اگرچہ یہ پورے پاکستان میں، یہ بھی اس میں شک نہیں ہے کہ پنجاب سے بھی لوگ اٹھائے گئے ہیں، کشمیر سے لوگ اٹھائے گئے ہیں، گلگت بلتستان سے لوگ اٹھائے گئے ہیں، لیکن یہ ہے کہ جہاں بلوچستان اور پختونخوا میں جہاں پر ایک میسو سکیل پہ ہے، وہاں تھوڑا سا پختون علاقوں میں جو ہماری کمزوری ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو باجوڑ کے لوگ ہیں وہ اپنے سطح تک موجود ہیں، مومند ایجنسی کے لوگ اپنی سطح پر، وزیرستان کے لوگ اپنی جگہ پہ، لیکن ہم کوئی اس کو کوآرڈینیٹ نہیں کر سکتے. آئی تھنک وی شوڈ گو فار بیٹر کوآرڈینیشن، اور تھوڑا سا اس کو آرگنائز کرنے کی ضرورت ہے. اور میرا خیال یہ ہے کہ یہ جس طرح کی کیمپینز آپ لوگ چلا رہے ہیں، یہ نوجوانوں سے یہ اٹس ویری انسپائرنگ اور انرجائزنگ، اور مجھے یقین ہے کہ یہ جو آپ کی جدوجہد ہے یہ رنگ لائے گی، اور ہم سب آپ کے جدوجہد میں قدم بقدم آپ کے ساتھ ہوں گے. Thank you very much for organizing today's conference of solidarity. Thank you very much. بہت بہت شکریہ آپ کا، اور اسپیشلی میں تو دوبارہ اپنے آخری پینل کے اسپیکرز کو شکریہ بولنا چاہوں گی، کیونکہ پاکستان میں تو شاید رات کے 1 بجنے کے قریب ہوں گے، لیکن آپ لوگ جاگ رہے ہیں اور سولیڈیرٹی کر رہے ہیں تالیہ شمیسہ کے ساتھ اور ادریس خٹک کے ساتھ. افراد صاحب، خٹک صاحب، آپ نے بہت اہم باتوں کی طرف اشارہ کیا کہ اس وقت تو پاکستان کی عدلیہ سے بھی کوئی امید نہیں دکھائی دے رہی، اور سیاسی پارٹیوں کا حال بھی کچھ بہتر نہیں ہے، ان کو بھی ذرا دوبارہ سوچنا پڑے گا اور اپنے مینڈیٹ کے اندر لانا پڑے گا. اچھا سوری رابی، 11:30 ہے، مجھے لگا کہ شاید 1 بج چکا ہوگا. تھینک یو ٹائم بتانے کے لیے. اب میں چاہوں گی کہ ہمارے ساتھ موجود ہیں حسین حقانی صاحب، ایمبیسڈر حسین حقانی صاحب. وہ ہڈسن انسٹیٹیوٹ میں ساؤتھ ایشیا کے ڈائریکٹر ہیں، آتھر ہیں، بہت ساری کتابوں کے، پاکستان کی سیاست کے اوپر کامنٹری کرتے ہیں، ایمبیسڈر رہ چکے ہیں، اور ہم میں سے بہت سارے لوگوں کے مینٹور بھی ہیں. آپ کا میں اس دن آپ نے ایک ٹویٹ کی تھی بڑے مزے کی، کہ ڈس انفارمیشن پھیلانے کی بجائے اگر نوجوان ذرا یہ پڑھ لیں کہ جن ممالک میں ہائبرڈ ریجیم ہے، وہاں پر ہائبرڈ ریجیم سے وہ آہستہ آہستہ جمہوریت کی طرف کیسے جاتے ہیں، وہ کیا عوامل ہوتے ہیں جو ملکوں کو جمہوری کرتے ہیں. تو میں اسی کو اٹھاتے ہوئے چاہوں گی کہ آپ نے آج کی ساری باتیں سنی، آپ نے ایکشن پوائنٹس بھی سنے. میں چاہوں گی کہ آپ اس کانفرنس کے جو ہمارے فائنل اور کنکلوڈنگ ریمارکس ہیں وہ آپ دیں. شکریہ ایمبیسڈر حسین حقانی صاحب. السلام علیکم، بہت بہت شکریہ. سب سے پہلے تو میں باقی تمام اسپیکرز کو جوائن کرتا ہوں اس بات میں کہ تالیہ، شمیسہ اور روشان کا خصوصی شکریہ ادا کیا جائے کہ انہوں نے اتنی محنت کے ساتھ یہ سب اس کا انتظام کیا ہے کہ ادریس خٹک کا کیس جو ہے وہ ایک ڈسپیئرڈ کیس بھی نہ بن جائے. یعنی خود تو ڈسپیئر لوگ ہوتے ہی ہیں، بعض لوگوں کی یاد بھی ڈسپیئر ہو جاتی ہے، اور اس کو اللہ کا شکر ہے کہ انہوں نے ممکن نہیں ہونے دیا. اور گلالائی، آپ کا اور آپ کی بہن صبا کا بھی اس میں بہت کمال ہے کہ انہوں نے یہ انتظام کیا کہ دنیا بھر میں جو لوگ ہیں جو ادریس خٹک کے کیس میں دلچسپی رکھتے ہیں، وہ اس معاملے میں بات کر سکیں، ایک دوسرے سے رابطے میں رہ سکیں. For our international participants, I will say something in English. Look, much has been said today. Everyone has discussed in detail what is wrong with Pakistan, how democracy, human rights, civil liberties have actually suffered a setback over the years. And the real change that has come about is the willingness of otherwise democratic political parties to become partners in keeping Pakistan a hybrid state and allowing it to drift back into an authoritarian state. Usually the trajectory of nations is to move from authoritarian to hybrid to relatively full democracy. Pakistan is now
going back. And a lot of freedoms that we thought we had earned over the years have been taken away. The deep state acts with impunity, and the political parties are simply willing to vie with one another for the favor of the deep state. How does anything change? Well, I think it changes by what we are all trying to do, make sure that there are at least a handful of genuine Democrats who are not going to become part of a musical chairs in which one party substitutes the other with the help of the military and intelligence apparatus without a real change in the on-ground realities. And among the on-ground realities is the fact that a lot of people are taken away without being presented in a court, or in the case of Idris Khattak, at least after being taken away, presented in a military court. The military trial of civilians is very rare anywhere in the world, and it should not take place. Forget about in a democracy, but even in a humane society. I believe that a lot of practical suggestions have been given today. I would endorse most of them, but I would also inject a dose of realism amongst the speakers. At this moment, there's a few of us online. Several people have spoken and have spoken at length. We all have to understand and realize that this is going to be a longer fight than many people acknowledge. Afrasiab Khattak Saab, Faratullah Babar Saab, they are my seniors. They have been in the political arena for much longer, and they will also agree that this is a fight that is worth fighting for, but with the realization that that is going to go on for a long time. As far as Idris Khattak's case is concerned, I think many of us can and will continue to raise our voices, and perhaps we may be able to make a difference in his case, even though it may not necessarily change things in Pakistan right away. In strategic terms, I believe that the most important tasks for Pakistan's real Democrats and real dedicated workers for human rights should be to try and nudge Pakistan's so-called democratic political parties to come back on the democratic track, not be satisfied with scraps of power from the track, from the table of the military and intelligence complex that rules Pakistan. So with that, I would say that in solidarity, all of us should continue to act, work with each other, continue to find ways in which we can raise a voice for Idris Khattak and for all others who face military trials or are being held in places unknown, people who are targets of enforced disappearances, but even worse now, people who are being targeted for physical elimination, and somehow restore the balance in Pakistan from a fight between various factions, all beholden to the military for their advantages, to actually a political struggle in which there is a democratic alternative available to the people of Pakistan. Thank you all very much. Thank you so much, Ambassador Hussain Haqqani साहब, कि आपने शिरकत की और आपने बहुत जामे पॉइंट्स उठाए। इस पैनल से अगर मैंने एक चीज़ जो एक कॉमन थ्रेड है इस पैनल के अंदर, वो ये है कि मुज़ाहमत जारी रखनी है और हमारे इंस्टीट्यूशंस, चाहे कोई टूटे-फूटे इंस्टीट्यूशंस हैं, जिस किस्म के भी हैं, हमें उनको इस्तेमाल करना है। जो कवानीन मौजूद हैं, जो मौजूद है कम से कम, उनको इस्तेमाल करना है और हमारी अवामी मुज़ाहमत और अवामी कैंपेन्स और सियासी जदोजहद से मुमकिन हो सकेगा कि इदरीस खटक की रिहाई भी हो और इदरीस खटक जैसे बहुत सारे लोग जो या तो जबरी गुमशुदा हुए या मिलिट्री कोर्ट्स में उनका ट्रायल हुआ, उनको इंसाफ मिल सके। और ये जदोजहद जो है वो हमको जारी रखनी होगी। मैं स्पेशली जो है एक तो जैसे कि सब ने रिकमेंडेशन दी है कि जो पॉइंट्स आए हैं, एक्शन पॉइंट्स आए हैं, इनके बेस के ऊपर एक स्टेटमेंट निकाली जाए और वी विल वर्क टुगेदर ऑन अ स्टेटमेंट, हम आपके साथ शेयर करेंगे।
اور رابعہ کی بہت اچھی سجیشن ہے کہ ہمیں اس یہاں جو خلاصہ ہے یا جو ہمارے ایکشن پوائنٹس ہیں اس کے اوپر ہم ایک لیٹر بنائیں، اور اس میں جن لوگوں نے حصہ لیا، جو لوگ حصہ نہیں لے سکے، اور جو ادارے ہیں وہ سب اس کو کو سائن کریں، اور ہم ایک تحریک کی شکل میں اس کو جاری رکھیں. اور کیونکہ ہم سب لوگ جو یہاں پر موجود ہیں، ہم تالیہ کے ساتھ، شمیسہ کے ساتھ، روشان کے ساتھ، اویس خٹک جو ان کے بھائی ہیں ان کے ساتھ، خٹک کی فیملی کے ساتھ، ہم سب لوگ ان کے ساتھ ہیں. ہماری حمایت، ہماری سپورٹ ان کے ساتھ ہے، اور ہم اپنی انرجیز جو ہیں وہ دیتے رہیں گے اور اس تحریک کو جاری رکھیں گے. میں اسپیشلی جو ہے تو رابعہ محمود کا جنہوں نے پینل ماڈریٹ کیا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں. روشان خٹک کا جنہوں نے پینل ماڈریٹ کیے، 2 پینل ماڈریٹ کیے، تھینک یو سو مچ. اور خوشحال خٹک، تھینک یو سو مچ. خوشحال نے آج کا جو سب سے لمبا پینل تھا وہ ماڈریٹ کیا، اور ہم سب نے ان کو پیچھے سے بہت ہراس کیا کہ اس کو یہ بندہ آگے ہونا چاہیے، اس کو پہلے لاؤ. تو تھینک یو سو مچ خوشحال، آپ نے ہمیں برداشت کیا اور بہت اچھے طریقے سے پینل ماڈریٹ کیا. میں چاہوں گی کہ آخر میں شمیسہ خٹک ہمارے ساتھ ہیں جو کہ ادریس خٹک کی بیٹی ہیں، اور جن کے جو بات ہوئی کہ کیسے 2 بچے ہیں ان کے، اور وہ جو آڈیل ہے کہ وہ اپنے نانا کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے دیکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہی ان کا گھر ہے. تو سو سوری شمیسہ کہ آپ کو اور آپ کی فیملی اور بچوں کو اس درد اور کرب سے گزرنا پڑتا ہے. میں چاہوں گی کہ ہمارے جو بالکل آخری کنکلوڈنگ ریمارکس ہیں وہ آپ دیں. Please unmute yourself. Everybody, سب سے پہلے تو تھینک یو سب کو, ٹو آل ایچ اینڈ ایوری ون آف یو. انفارچونیٹلی میں شروع میں آ نہیں سکی, لیکن تھینک یو ٹو آل آف یو, تھینکس ٹو آل آف یو کہ آپ نے اتنا ٹائم دیا, اتنی اپنا مطلب قیمتی وقت نکالا, اور اتنی ہیلپ کے لیے, not just today but since the very beginning. You all have been helping us so much and giving such good practical suggestions, and there have been fruitful results as well. یہی بات کہ اگر ہم آواز نہ اٹھاتے, کیونکہ شروع میں کافی لوگ مطلب فیملی کے لوگ, باہر کے لوگ کہتے تھے کہ مت بولو, کچھ بھی مت کرو, جسٹ اسٹے ڈاؤن, ڈونٹ سے اینی تھنگ. لیکن آپ سب کی سپورٹ کی وجہ سے وی اسپوک اپ, اینڈ at least we know that Papa is alive, he's healthy, he's fine. Of course there are difficulties, and it's not easy. Every single day is a struggle, but your support is what helps us stay sane and go through all of this, and help us move forward. آج بہت اچھے پریکٹیکل سجیشنز ملے, جیسے پریس ریلیز کا فرحت اللہ بابر صاحب نے دیا سجیشن کہ پریس ریلیز کرنا چاہیے, which is again a very good practical suggestion. اور just thank you to all of you. And I guess it is a struggle with my kids as well, بیکاز وہ وہاں سمجھتے ہیں. ابھی کچھ ہفتے پہلے میں گئی تھی تو وہ یہی کہتے تھے کہ آج مطلب ہم پاپا کے گھر جا رہے ہیں, اور پھر وہاں جا کے وہ یہی کہتے ہیں کہ یہاں پہ اتنے پولیس لوگ کیوں ہیں. اور ابھی تو جب ہم بالکل اسٹارٹ میں جاتے تھے پاپا سے ملنے, تو when he would come out of those big gates, the policemen, they would have him wear shackles. And my kids, they were young back then, لیکن پھر بھی مطلب اثر تو ہوتا ہے. And not just my kids, even when I would see him like that, wearing shackles, and then we take the stuff for him. اور وہ heavy shopper ہوتے ہیں, ان میں کھانا, کپڑے وغیرہ کافی heavy ہوتے ہیں, and he has to carry them all by himself. اور پاپا کہتے تھے کہ it's like a 50 walk, and he has to carry those heavy stuff, those heavy things all by himself. So it's not easy. Papa called me on Tuesday and he said we took winter clothes for him, and unfortunately now they're saying abhi tak it was fine, lekin now they're saying ki nahi, black color ke kapde nahi allowed, is color ke kapde nahi allowed. تو وہ مجھے یہی کہہ رہی تھی کہ I only have one pair of clothes at this moment, and ابھی meetings بھی بند تھی, کچھ نہیں ہو سکتا تھا. تو it's not easy thinking of your father in this state, it's how he eats, what clothes he has or doesn't have, what everything. It's not easy at all. And I'm just thinking, like, hamara to, I still think we are lucky to have him, talk to him, speak to him, write letters to him, and take stuff for him. There are hundreds of thousands of people, of families who don't even know
where their father or brother or whoever has been taken from them, where he is, if he's even alive or not. It's not easy for them. It's not just us. I remember jab main choti thi and Papa was working on these, missing persons cases. I was the one who used to, do the typing for him, do the translations for him. And at that time, mujhe nahi hota tha andaza ki kya hai kya nahi. I was just, typing and translating. And we used to do that every single day. But when I'm actually experiencing it, I know the pain of all those families. And, I think support from everybody is the main thing that helps people, just get through it. So thank you once again, aap sabko, each and every one of you, for, just helping us, not just today, since the very beginning. And it means Thank you. Thank you, Shumesa. Talia, I know you have already said thanks, but do you want to give a brief statement before we close the session? हाँ, just to add जो शुमाइसा कह रही थी कि ये सारा सपोर्ट है जो आज यहाँ पे जितने लोग मौजूद थे एज पैनलिस्ट्स और ऑल्सो एज व्यूअर्स जिन्होंने ज्वाइन किया सुनने के लिए, और ये जो सारी सपोर्ट है, तो ये दिस इज़ द ओनली थिंग जो कि अभी दैट इज़ helping us move forward and helping us in the struggle, and not just us. जब पापा को भी जब हम ये चीज़ें बताते हैं कि वो आज आपके लिए ये कॉन्फ्रेंस हुआ, उनको भी होप मिलती है, क्योंकि इतने टाइम से ये केस स्टैंड स्टिल पे दिसंबर 2021 से हमारा अपील कोर्ट में है और कोई डेवलपमेंट नहीं हो रहा। तो जब हम उनको इस तरह की चीज़ें बताते हैं कि आज कॉन्फ्रेंस हुआ, आपके दोस्त आए, आपके सपोर्टर्स आए, तो उनको भी होप मिलती है। तो शायद अगर इंशाल्लाह इस कॉन्फ्रेंस से पापा के केस में बहुत मदद होगी। लेकिन एक चीज़ हमें पता है जिसमें बहुत ज़्यादा इस चीज़ से मदद होगी कि जब हम पापा को बताएंगे कि ये लोग आए, उन्होंने आपके लिए वो सॉलिडारिटी में आए, और उनको जो अंदर से थोड़ा सा दिलासा मिलता है कि हाँ कि आई एम नॉट फॉरगॉटन, लोगों को मैं याद हूँ और पीपल आर फाइटिंग फॉर मी, तो उससे उनकी मेंटल हेल्थ के लिए कितना सपोर्ट मिलता है। तो इस कॉन्फ्रेंस से ये हमें लाजमी पता है कि एटलीस्ट इस चीज़ में हेल्प हो रही है, और इंशाल्लाह केस में भी हेल्प होगी। लेकिन मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँगी सबका जो आए, और इवन हमारे मेंटल हेल्थ के लिए भी ये बहुत बहुत बड़ी बात है कि इतने ज़्यादा सपोर्टर्स आए। और ये भी कि ये कॉन्फ्रेंस अगर थोड़े से टाइम से ज़्यादा चला गया तो इसका मतलब था कि लोगों के पास इतनी ज़्यादा चीज़ें थी कहने के लिए, तो इवन दैट इट्स अ ह्यूज थिंग। तो बहुत बहुत शुक्रिया, और इंशाल्लाह वी आर गोइंग टू डू अ प्रेस रिलीज़ जो फरहतुल्लाह बाबर साहब ने बहुत अच्छा सजेशन दिया। एंड देन हम साइंस भी जो लोग इस कॉन्फ्रेंस में आए, जो लोग ना भी आ सके, हम उनसे लेंगे, और इंशाल्लाह हम ये कैंपेन जारी रखेंगे जब तक पापा रिलीज़ ना हो। और थैंक यू। Thank you so much. Roshan, I will let you in for a brief note because you're also family and organizer of this event. Roshan, आपने हाथ भी खड़ा किया। एक 30 सेकंड की बात करूंगा। एक तो थैंक यू आप सबका। अगर जब इदरीस भाई उठाए गए थे तो 6 महीने पहले बहुत स्ट्रेसफुल थे कि कहाँ है जो डिसअपीयरेंस की जो फैमिली, तो उससे ज्यादा मेरे ख्याल से टाइम एक अजियत से गुजरती है। लेकिन आप लोग की मूवमेंट की वजह से मिलिट्री पे इतना प्रेशर आया, ISI के जनरलों पे इतना प्रेशर आया कि उन्होंने मानना पड़ा कि हाँ हमारे पास है। और उम्मीद है कि इदरीस भाई अगले साल इस टाइम तक हमारे साथ होंगे और हम खुशी का एक इवेंट करेंगे इसी तरह। और 1-2 लोग मिसिंग हैं, एहतशाम अगवान, मेरे ख्याल से उसको मैंने बहुत कहा कि आए, उसने बहुत ज्यादा हेल्प किया डे 1 से। वो हमारा एक उसको मैं मजाक से कहता हूँ सोशल मीडिया का कमांडो। तो वो थोड़ा शाय है, वो आया नहीं। और आपकी बहन का गुलाली सबा का, वो भी सामने नहीं आई, लेकिन सबसे ज्यादा उसने टेक्निकली हमें हेल्प की है इस प्रोग्राम के साथ। थैंक यू जी। Yeah, thank you. बिल्कुल सबा इस्माइल, आपका थैंक यू सो मच फॉर लुकिंग एट द टेक्निकल एस्पेक्ट्स ऑफ दिस कॉन्फ्रेंस। और जैसे अम्मार ने कहा था, याद रखना मुज़ाहमत है, इदरीस खटक को याद रखेंगे और ये मुज़ाहमत जो है तो ये जारी रहेगी। आप सबका बहुत